بیلا کہ شہادت پائے راہ معبود میں سر دے کہ شہادت پائی حال اب کیا کہوں میں تشنہ ہاں بابا کے منہ سے باہر نکل آئے تھے زباں بابا کے غش سے جب عابد علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی رسول زادیاں حاکم کے غم حسین میں سیدہ لیا فقیر ہوئی غم حسین میں سیدہ لیا فقیر ہوئی بہت دنوں سے میسر نابوداں اندھیری رات میں ٹوٹا سا قید خانہ تھا علی کی بیٹیاں سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے شہیدی روتے تھے دریا کے کنارے سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے ہزاروں اشکیاء اور ایک شاب ہزاروں اشکیاء اور ایک شاب کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا تماچے کیوں ہمیں ظالم نے مارے سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے چچا کی لاش پر بول سکے چچا کی لاش پر بول سکے دلا دو شمر سے گوہر ہمارے سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے مقید ہو کے جب مقتل میں آئے مقید ہو کے جب مقتل میں آئے حرم اکبر علی اصغر پکارے سلامی
جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے فاتحہ جب زانوے حسین بے عباس مار گئے جب زانوے حسین بے عباس مار گئے صدمے غضب کے سبت نبی پر گزار گئے صدمے غضب کے سبت نبی پر گزار ہر خنجر علم کے دل و جگر تک اتار گئے چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر واہ حسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے سر کے سے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے جب زانوے حسین پہ عباس مار اکبر نے رو کے عرض کیا اے شہ زمان رونے سے اب ملیں گے نہ حضرت کو بھائی ارے لے چلے گھر میں لاش علامدار نوجوان ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بھی ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بھی دریا پہ لانگے سر گئے بنت علی بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلے بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلے ناچار اٹھ کے واسے امام زمان فرمایا تو کریم نگہبان ہم ارے اکبر تو آگے لے کہ وہ پر خو علام سر ننگ پیچھے سید علی امام سر ننگ پیچھے سید علی امام جنگل میں شور نالو فریاد حضرات کے پیچھے پیچھے علامدار شاہ جب زانوے حسین پہ عباس مار فضا کھڑی تھی خیمے کے باہر جو بے حضرات کو اس نے دور سے دیکھا ارے پردہ الٹ کے خیمے کا بولی وہ نوحہ سیدانیوں اٹھو علامات ہے خون سیدانیوں اٹھو علامات ہے خون اکبر علم لے ہے علی کے نشان کو تل فرج بھی آتا ہے نوجوان جب زانوے حسین پہ عباس مار
اکبر علم کو خیمے کے اندر جھکاتے سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین ارے چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے عباس ساتھ چھوڑ دیے ہائے ہائے عباس ساتھ چھوڑ دیے ہائے ہائے چھینا اجل نے ہم سے ہمارے دل سوتے ہوئے ترائم چھوڑا شیر جب زانوئے حسین پہ عباس مار چھوٹا یہ شہر سے کہتا تھا صبح بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے ارے آیا علم پھرو کے نانے کی وجہ چھوٹے سے رو کے پھر یہ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے سے رو کے پھر یہ بڑے بھائی نے کہا اماں کی مانگ اجڑ گئی صدمے گزار بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تمہار جب زانوئے حسین پہ عباس مار دوڑا یہ سن کے نہر کے جانب وہ بے پٹھ کے پکار شاہ کے بیٹے چلے ارے نانے سے ہاتھ جوڑ کے بولا بنو بابا کی لاش اٹھانے کو جاتا ہوں نیر بابا کی لاش اٹھانے کو جاتا ہوں نیر میت نہ اٹھ سکے گے تو خالی لا دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لا دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لا جب زانوئے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جیسا کہ مجلس کا آغاز اولاً سوسپانی کے ساتھ ہو چکا ہے، اب میں نظامت کے لیے ادیب عباس کو آواز دوں، اس کے پہلے 4 مصرعے ملاحظہ کریں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہ کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال نے، مصرع ملاحظہ کریں گے، جو لوگ پیچھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں اگر زحمت نہ ہو۔ کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال نے رسوا کیا جہاں کی نظر میں یزید کو۔ کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال نے رسوا کیا جہاں کی نظر میں یزید کو، اور زینب نے کر کے مجلس سلطان کربلا، زینب نے کر کے مجلس سلطان کربلا دفنا دیا یزید کے گھر میں یزید کو، دفنا دیا یزید کے گھر میں یزید کو۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب ادیب صاحب کو، آپ ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔
صلوات پڑھنے محمد والے محمد. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ جس کا جی چاہے پڑھے سب کے قصیدے لیکن جس کا جی چاہے پڑھے سب کے قصیدے لیکن ہم کبھی اپنے کو سستا نہیں ہونے دیں گے. ہم کبھی اپنے کو سستا نہیں ہونے دیں گے کہ بولے میسم کہ زباں کاٹ کے کیا کر لو گے. بولے میسم کہ زباں کاٹ کے کیا کر لو گے. میرے مولا مجھے گونگا نہیں ہونے دیں گے. میرے مولا مجھے گونگا نہیں ہونے دیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. شہزادی زینب دربار یزید کیا بیان کرتی ہیں ملاحظہ فرمائیں گے. یہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا. یہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا. قبضے میں میرے حشر تلک شام رہے گا. قبضے میں میرے حشر تلک شام رہے گا. اب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے. اب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے. بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی میں وعدے. بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی میں وعدے. کاٹے میری راہوں میں تو کتنے بھی بچھا دے. یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے. یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے. کرب و بلا برپا در و دیوار میں ہوگا. اب شاہ کا ماتم تیرے دربار. اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. اور ہم ماتم زنجیر جو ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. صلوات پڑھیں محمد. یہ تھے جناب ادیب صاحب جو بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. اب میں بہت جلدی اگلے شاعر کو آواز دوں گا. جناب راج صاحب اس کے پہلے 4 مصرے ملاحظہ کریں گے. ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے. ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے. کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے. ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے. کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے. جان پہ کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے. جان پہ کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے. دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. اب میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب راج صاحب کو. اور آئے ہوئے تمام مومنین سے اور تمام حضرات سے گزارش ہے امام باڑے کے گھر سامنے جو گھر ہے اس میں نظر مولا کا اہتمام ہے. آپ لوگ کھانا نوش فرما لیں. اب میں بہت جلدی آواز دینے جا رہا ہوں جناب راج صاحب کو. آئیں آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ایک مطلع اور 4 بند سماعت کرتے ہیں کہ کرب و بلا کے دیوانے چلے آتے ہیں. بطور خاص کرب و بلا کے دیوانے چلے آتے ہیں. مادر شے کی دعا پانے چلے آتے ہیں. تیسرا اور چوتھا مقطع خاص طور سے کہ کرب و بلا کے دیوانے چلے آتے ہیں. مادر شے کی دعا پانے چلے آتے ہیں. فرش مجلس پہ عزاداروں کو ان حیرت سے نہ دیکھ.
फर्श मजलिस पे आज़ादारों को इतनी हैरत से न देख, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, जो लोग इस जहां में समझदार हो गए, वो सब हुसैन खुदा नहीं मिलता। यहाँ से समाप्त करिएगा। शऊर मिदहत खैरुल वरा नहीं मिलता, शऊर मिदहत खैरुल वरा नहीं मिलता, खता शियार को ये मर्तबा नहीं मिलता, खता शियार को ये मर्तबा नहीं मिलता। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, आजाद समाप्त करिएगा। न हो सकेगा अहले बैत में शामिल, बतौर खास समाप्त कर रहा हूँ। न हो सकेगा अहले बैत में शामिल, अगर शरीके हदीसे के साथ नहीं मिलता, अगर शरीके हदीसे के साथ नहीं मिलता, नबी से जिनका कोई राबता नहीं मिलता। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले। ये थे जनाब राज साहब जो बेहतरीन आशार पेश कर रहे थे मौला की बारगाह में। अब मैं एक बुज़ुर्ग शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, जनाब नाज जौनपुरी साहब। उनके इस्तकबाल में 4 मिसरे कि बावफ़ा होते हुए भी बेवफ़ा बन जाओगे, बावफ़ा होते हुए भी बेवफ़ा बन जाओगे, तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे। बावफ़ा होते हुए भी बेवफ़ा बन जाओगे, तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे। और मत दिखाओ फर्शे मजलिस पर सियासत के हुनर, मत दिखाओ फर्शे मजलिस पर सियासत के हुनर, वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला बन जाओगे, वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला बन जाओगे। इन्हीं 4 मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब नाज जौनपुरी साहब को। आप हजरात उनके इस्तकबाल में एक बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ें। चार मिसरा जो है चौथे इमाम के हवाले से है। सितम का कलमा पढ़ाने आया है, सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, अली के खून का जौहर दिखाने आया है, अली के खून का जौहर दिखाने आया है। हथकड़ी बेड़ी पहनकर हुसैन का बीमार, हथकड़ी बेड़ी पहनकर हुसैन का बीमार,
امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے، امیر شام کو قیدی بنانے آیا ہے۔ نعرہ صلوات، 4 مصرع دیکھیے گا۔ کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں نے کیے سجدے مگر، چوتھا مصرع بطور خاص، یوں تو لاکھوں نے کیے سجدے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور 4 مصرع جو ہے جناب زینب کے حوالے سے ہے۔ دیار شام میں ایک آفتاب ہے زینب، دیار شام میں ایک آفتاب ہے زینب، یزیدیت کے لیے انقلاب ہے زینب، دیار شام میں ایک آفتاب ہے زینب، یزیدیت کے لیے انقلاب ہے زینب۔ تعاب ہو تو پھر اٹھ کے مانگ لے بیعت، تعاب ہو تو پھر اٹھ کے مانگ لے بیعت، تیرے سوال کا ظالم جواب ہے زینب، تیرے سوال کا ظالم جواب ہے زینب۔ اگر اجازت ہو تو ایک مطلب 3 شعر پڑھ دیں، ایک نعرہ صلوات۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ اور یہ میری ماں نے بتایا تھا بچپن میں مجھ کو، یہ میری ماں نے بتایا تھا بچپن میں مجھ کو، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا۔ ثبوت مل گیا نوح کے یہ سفینے سے، ثبوت مل گیا نوح کے یہ سفینے سے، علی کا نام بھور سے نکال دیتا ہے، علی کا نام بھور سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا، یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا، جو حوصلے کو تبسم میں ڈھال دیتا ہے، جو حوصلے کو تبسم میں ڈھال دیتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص۔ کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، تبسم علی اصغر مثال دیتا ہے، تبسم علی اصغر مثال دیتا ہے۔ اور زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، بطور خاص شعر دیکھیے گا۔ زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، جو ہارتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، جو ہارتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ میں ایک بار پھر سے تمام اہل محلہ سے التماس کر رہا ہوں، برائے کرم امام بارگاہ میں تشریف لائیں۔ 4 مصرعے کے پاک خود کو بنا نہیں سکتے اور پرچم حق اٹھا نہیں سکتے، پاک خود کو بنا نہیں سکتے، پرچم حق اٹھا نہیں سکتے، اور جن کا شجرہ خراب ہوتا ہے فرش مجلس پہ آ نہیں سکتے۔ میں ایک بار پھر سے تمام اہل محلہ کو اور آئے ہوئے تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں، برائے کرم
امام بارگاہ میں تشریف لائیں۔ ٹائٹ ٹائٹ کری نا، ٹائٹ کری نا۔ کر رہا ہوں، وہ صحیح کرو، ایک بار میں سیٹ کر دو۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید انتظام حیدر صاحب، عالی جناب مولانا سید انتظام حیدر صاحب قبلہ لکھنؤ تشریف منبر ہوں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔ چلو چھوڑو بھائی، ٹرین ہماری چھوڑ جائے گی، اتنا لیٹ ہو گئے ہیں۔ رومال سے باندھ دو، گمچے سے باندھ دو لیتے۔ آپ ذرا تھوڑا آگے تشریف لائیں، مائک آتا رہے گا، مجلس ہوتی رہے گی۔ آپ ذرا تھوڑا سا آگے آئیں بھائی، تھوڑا سا آگے آئیں بھائی، تشریف لائیں بلا تکلف۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و انیس نفوسنا، مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم محمد، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ صلوات محمد۔ ایک اس سے مل جل کر بہترین صلوات عظمت محمد والے محمد۔ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث، جس میں آپ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت، منزلت اور فضیلت کو
بیان فرماتے ہوئے ایک عظیم پیغام ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فضائل بیان ہو رہے ہیں تو عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ حضرات باہر ٹہلیں، گھومیں۔ لہذا ابھی بھائی نے شعر پڑھا ہے، عزاداری، رواداری، یہ ساری چیزیں جس دن انسان سمجھ لے گا کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، رواداری کسے کہتے ہیں، برادری کسے کہتے ہیں، رشتہ داری کسے کہتے ہیں، اور ہر چیز کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ جب رشتہ داری کی بات آئے تو رشتہ داری نبھائیے۔ میں کیا جو حضرات جہاں سن رہے ہیں 5 منٹ تمہید کے طور پہ بیان کروں گا، پھر امام حسین کی عظمت بیان کروں گا اور مصائب پڑھ کے مجلس تمام کر دوں گا۔ لیکن جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریے گا۔ دیکھیے، پیسہ کمانا بہت مشکل ہے آج کے دور میں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے آج کے دور میں، اور اس سے زیادہ مشکل ہے پیسہ کما کر خرچ کرنا۔ توجہ رہے میرے عزیزو، اس سے زیادہ مشکل ہے پیسہ کما کر خرچ کرنا۔ مگر آپ غور فرمائیے کہ آج کے اس دور میں جہاں ایک ایک پیسہ جوانوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے کمانا مشکل ہو رہا ہے، جو کما رہا ہے وہ اپنے لیے بٹور کے رکھ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے۔ بھائی کب تک کرتے رہو گے بھائی؟ تم لوگوں کو مجلس کا احترام آگے آؤ جوانوں، سوچئے گا، غور فرمائیے گا۔ کہیں بھی عزاداری کا دور ہے، اس کے بعد کل کہیں اور پروگرام ہے، پرسوں کہیں اور پروگرام ہے۔ یہ 2 مہینہ 8 دن سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ بزرگ تشریف فرما ہیں، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، صاحبان شعور تشریف فرما ہیں۔ یہ بیٹھا ہوا بزرگ مجمع اس بات کی میرے ساتھ گواہی دے گا کہ عزاداری جتنی بڑھی ہے اس کی تصویر بھی بدلی ہے، اس کی نوعیت بھی بدلی ہے، اس کا انداز بھی بدلا ہے، اس کا طریقہ بھی بدلا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عزاداری آج نہیں ہے، یہ برسوں سے ہو رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم تک یہ پہنچائی ہے، ہمارے والدین نے یہ امانت ہمیں سونپی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر عزاداری نہیں ہے تو انسانیت بھی نہیں ہے، اور جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں انسان نہیں ہے، جہاں انسان نہیں ہے وہاں جانور سے بھی بدتر تمہارا شمار ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر انسان بننا ہے تو پہلے حسین کا نام لو، عزاداری کرو، فرش بچھاؤ، تاکہ دنیا جانے اوروں کے مذہب کا معیار اور ہے، حسین کے مذہب کا معیار اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب آپ غور فرمائیے، پہلے بھی عزاداری ہوتی تھی، آج کے دور میں پیسہ کمانا بہت مشکل، اور اس سے بڑا مسئلہ، اس سے بڑی مشکل ہے اس پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اپنی انانیت کے لیے، اپنے تعریف کے لیے، اپنے بڑے بھولے اور بڑی بولنے کے لیے انسان کتنا خرچ کر دے، لیکن کسی پیسے کا کسی نیک کام میں خرچ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، پیسہ کمانا بھی آسان، دولت جمع کرنا یہ آپ کے بس کی بات، پیسہ کمانا یہ آپ کی محنت، آپ کی قسمت۔ لیکن عزاداری میں وہی شخص پیسہ خرچ کرتا ہے جس کو امام حسین چاہتے ہیں۔ اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو تردید ضرور کریے گا۔ پیسہ ہر انسان کما سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے نظریں اٹھائیے، ہزاروں لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کروڑ پتی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ارب پتی ہیں، کوئی کہتا ہے لکھ پتی ہیں۔ کروڑ پتی بننے کو سب تیار ہیں، لیکن جب عزاداری کے نام پہ چندہ مانگنے جائیے تو 100 روپے سے زیادہ نہیں دیتے ہیں۔
عزاداری کے نام پر، محفل کے نام پر چندہ مانگنے جائیے تو 100 روپے سے زیادہ دینے کی ہمت نہیں. میں کسی کے نام نہیں لے رہا ہوں، بس یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص اور کسی مومن کو مجلس میں 100 آدمی، جلوس میں 1000 آدمی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا یہاں کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہاں کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں ثواب نہیں ہے، وہیں ثواب ہے. یہ نظریات نہیں ہونے چاہیے. عزاداری کریے تو سلیقے سے کریے. اور یہ یاد رکھو جوانوں، کوئی بھی جوان اگر فرش حسین سے دور ہو رہا ہے تو وہ خود برباد نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی نسلوں کو برباد کر رہا ہے. بھائی اگر بات اچھی لگے تو ضرور تائید کریے گا. کوئی بھی جوان اگر فرش حسین سے دور ہو رہا ہے، یہ جو ایک فیشن بن گیا ہے، ایک دھرا بن گیا ہے، جھنڈ کے جھنڈ چلتے ہیں، اس گلی میں گھوم رہے ہیں، اس گلی میں گھوم رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں. میزبان نے آپ کو کھانے کا بھی انتظام کیا، آپ کے آمد و رفت کا بھی انتظام کیا، ادھر ٹہل رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں، اور مجلس شروع ہے، فرش پہ آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو یاد رکھو ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر ہے جس کی نسل بھی پاک ہو، جس کا کردار بھی پاک ہو، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لبیک یا مل کے بولیے گا. جوانوں یاد رکھو، یہی عزاداری ہے جو تمہاری نسلوں کی آبرو کو بچا رہی ہے. اس لیے کہ عزاداری میں جانا کسی سے ٹچ اور کسی سے نسبت کے ہونے کا اعلان ہے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان عزاداری کو میلہ نہ سمجھو. یہ نمائش نہیں ہے، یہ میلہ نہیں ہے. یہ عزاداری تمہارے مقدر بنانے کی جگہ ہے. لہذا اس کو سیریس لو، سنجیدگی سے سوچو. نیت کر کے اگر گھر سے چلے ہو کہ ہم فلاں جگہ عزاداری کرنے جا رہے ہیں، جلوس کرنے جا رہے ہیں، مجلس کرنے جا رہے ہیں، تو جب تک اس نیت پر عمل نہیں کرو گے، یاد رکھو سوائے نقصان اٹھانے کے کچھ نہیں ہوئے. کسی انسان کا کسی مقام پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر مقدر کا بدلنا کمال ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خدا ان تمام عزاداری کرنے والوں کو سلامت رکھے. لیکن فرش جس دن خالی ہوا اس دن بستی خالی ہو جائے گی. فرش جس دن خالی ہوا اس دن نسلیں خالی ہو جائیں گی. لہذا اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جہاں جائیے تاکید کریے کہ مجلس میں جا تو رہے ہو مگر فرش پہ بیٹھ کے آنا. دو فضیلت عظمت امام حسین پر پھر میں کہہ رہا ہوں اور جہاں جا رہا ہوں، فرش اگر خالی ہے اور سڑکیں اور گلیاں بھری ہوئی ہیں عزاداروں سے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ عزادار ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، فرش کو ہمیشہ آباد رکھو، مجلس کو ہمیشہ آباد رکھو. جوانوں تمہاری نسلیں آباد رہیں گی، تمہاری فکریں آباد رہیں گی، تمہاری روحیں آباد رہیں گی، تمہارا خاندان صرف چراغی نہیں ہے بلکہ نجات کی کشتی بھی ہے. یہ دو فقرے ہیں نبی کے. اب آئیے، یا نبی اللہ، صاحبان عقل بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں. عقل کیا کہتی ہے، علم کیا کہتا ہے، احساس کیا کہتا ہے،
نگاہیں کیا کہتی ہیں، شعور کیا کہتا ہے کہ سورج چراغ سے بڑا ہے۔ جوانوں، خاص طور سے یہ بات جو تم تک پہنچا رہا ہوں عزاداری کے پیش نظر غور سے سن لیجئے گا۔ سورج چاند چراغ سے بڑا ہے۔ آپ جواب دیئے سورج بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ، ساری دنیا کہے گی مولانا یہ تو واضح طور پہ ثابت ہے کہ سورج کے آگے چراغ کی کوئی حیثیت۔ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہی تو مثال دیتے ہیں نا کہ ان کی تعریف آفتاب کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کا مقام زیادہ ہے، چراغ کا مرتبہ کم ہے۔ یا نبی اللہ، دنیا کہہ رہی ہے، صاحبان علم کہہ رہے ہیں، صاحبان شعور کہہ رہے ہیں کہ سورج کا مرتبہ زیادہ ہے اور چراغ کا مرتبہ کم ہے۔ یا نبی اللہ، آپ چاند کہہ دیتے کہ حسین ہدایت کا سورج نہیں ہے تو چاند ہے، اس لیے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ چاند بڑا ہے، چراغ چھوٹا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ کہہ دیتے حسین ہدایت کا ستارہ ہے، اس لیے کہ صاحبان علم کہہ رہے ہیں کہ ستارہ بڑا ہے، چراغ چھوٹا ہے۔ بات دلیل دے رہا ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو حسین سے جوڑ کر اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے دلیل جا رہی ہے۔ یا پروردگار عالم، تو نے نظام بنایا، تو نے اصول بنایا، تو نے دستور بنایا، تو نے قانون بنایا، تو نے سب کچھ دیا، اور یہ دعویٰ ہے، یہ کہہ کے دیا کہ زمین بھی اہل بیت کے صدقے میں، آسمان بھی اہل بیت کے صدقے میں، سورج بھی اہل بیت کے صدقے میں۔ یہ ساری دنیا جو نظر آ رہی ہے کسی باپ کا صدقہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ کھا رہی ہے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، اب دلیل سنیے گا۔ یا نبی اللہ، آپ نے حسین کو ہدایت کا سورج نہیں کہا، آپ نے حسین کو ہدایت کا چاند نہیں کہا، آپ نے حسین کو ہدایت کا ستارہ نہیں کہا، جبکہ یہ دنیا کہہ رہی ہے سورج بڑا ہے، چراغ چھوٹا ہے، چاند بڑا ہے، چراغ چھوٹا ہے، ستارہ بڑا ہے، چراغ چھوٹا ہے۔ یا نبی اللہ، یہ عظمت کیسی، یہ فضیلت کیسی کہ پڑھنے والے، سمجھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی نے چراغ کیوں کہا؟ عجب نہیں نبی جواب دیں، عجب نہیں آخری پیغمبر جواب دیں۔ یاد رکھو، دنیا علم میں چاہے جتنی ترقی کر جائے، سائنس میں چاہے جتنی ترقی کر جائے، عقل میں چاہے جتنی ترقی کر جائے، ارے چاند کی زمین اور چاند کے سینے پہ انسان علم کے ذریعے چاہے قدم رکھ دے، ستاروں کی سیر کرنے نکل جائے، سورج کے قریب پہنچنے کی کوشش کر لے، لیکن یاد رکھنا کہ کوئی علم، کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی احساس، کوئی طاقت میں اتنا کمال کبھی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ ایک سورج سے دوسرا سورج چمکا لے۔ حسین کا صدقہ کھا رہے ہو، حسین کا صدقہ کھا رہے ہو۔ میں نے کیا کہا؟ کسی علم میں، کسی کمال میں، کسی طاقت میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک سورج سے دوسرا سورج چمکا لے، ایک چاند سے دو چاند چمکا لے، ایک ستارے سے ہزاروں ستارے روشن کر لے۔ سورج لاکھ بڑا ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیت میں، اپنے کمال میں، اپنی ذات تک محدود ہے۔ ارے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ وہ کسی کی روشنی کو اپنے ذریعے پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ روشنی اس کی زندگی، اس کی فکر، اس کے احساس کا حصہ نہیں بن سکتی۔ توجہ رہے۔ تو چاند، سورج، ستارے چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو، لیکن یہ اپنی ذات تک محدود۔ سورج ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ چاند ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ ستارے جتنے تھے اتنے ہی ہیں، اتنے ہی رہیں گے، لیکن یہ کمال فقط چراغ میں ہے۔
نبی کی فکر کو سلام کریے گا. یہ کمال فقط چراغ میں ہے کہ ایک چراغ سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے، چلتے چلے جائیں گے. اور کمال یہ ہے کہ ایک چراغ سے کروڑوں چراغ چلیں گے. اس کے بعد بھی جس چراغ سے یہ ساری روشنیاں بڑھی ہیں، اس چراغ کی نہ روشنی کم ہوگی، نہ لو کم ہوگی، نہ کمال کم ہوگا، نہ فضیلت کم ہوگی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے. جیسے جیسے شمع حسینی سے شمع حسینی جلتی رہے گی، حسینیت کا چراغ جلتا رہے گا، حسینیت کی شمع روشن ہوتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر باطل طاقتوں نے ہر چراغ کو بجھایا ہے، لیکن آج تک کوئی طاقت حسینیت کے چراغ کو بجھا نہ پائے. سلامت رہو، سلامت رہو. حیدری مولا سلامت رکھیں. بھائی جو حضرات باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لائیں، بہت جگہ ہے. آپ باہر والوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ اندر جگہ نہیں ہے. آئیے تھوڑا سا، جو حضرات باہر ہیں تشریف لائیں، اندر بہت جگہ ہے. مولا سلامت رکھیں. تو اب آپ نے غور کیا کہ نبی نے کیوں کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. بھائی کمال کی بات ہے. اگر سورج کہہ دیتا تو یہ جو حسین کے دشمن ہے نا، وہ کیا کہتے کہ بھائی دن میں تو سورج نکلتا ہے، رات میں نہیں نکلتا. ارے کیا سن رہے ہو؟ ہم نے جو یزید کی حمایت کی تھی وہ رات میں کی تھی، دن میں نہیں کی تھی. اگر حسین کو ہدایت کا چاند نبی کہہ دیتے تو یہ جو دن کے ڈکیت ہیں، بھائی کیا سن رہے ہیں، یہ رات کے شہنشاہ بن جاتے. لہذا چراغ کہا. میں بہت تفصیلی بات کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے، لیکن جو لوگ امام حسین کا صدقہ کھا کر فرش حسین پہ بیٹھنے کے عادی ہیں، جب ان کے حق کی بات آتی ہے تو وہ بولنا بھی جانتے ہیں. اس لیے کہ وہ اور ہوں گے جو گونگوں کو مانتے ہیں. ہم تو اسے مانتے ہیں جو گونگوں کو بھی زبان دے دیا کرتا ہے. سمیٹ رہا ہوں آخری مجمع تک. عظمت امام حسین. حسین ہدایت کا چراغ، حسین نجات کی کشتی، حسین ہدایت کا سورج نہیں، حسین ہدایت کا چاند نہیں، حسین ہدایت کا ستارہ نہیں. کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. چراغ کا کمال یہ ہے کہ چراغ آپ کے اختیار میں ہے. جہاں اندھیرا ہو وہاں روشن کرو. میں نے یہاں متوجہ نہیں ہے میرے عزیزو. جہاں اندھیرا ہو وہاں روشن کرو. اس شمع کی روشنی کے لیے نہ وقت کی قید، نہ جگہ کی قید، نہ زمانے کی قید، نہ ملک کی قید، نہ نسل کی قید. جہاں اندھیرا دیکھو اور بآسانی روشنی ہو جائے گی. کوئی محنت بھی نہیں ہے. جہاں اندھیرا دکھے روشنی فوراً روشن کرو. یا نبی اللہ چراغ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ جب یزیدیت، بربریت، ظلم و استبداد کا اندھیرا بڑھنے لگے تو حسینیت کی شمع روشن کر دینا. جتنے یزیدی ہیں سب کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. صلوات بڑھنے محمد والے. مولا سلامت رکھیں. مل کے بولیے گا حیدری. مولا سلامت رکھیں. اللہم
آخری نتیجہ دیتے ہوئے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس جملے پہ آخری مجمع خاموش نہ رہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کی شمع ہے، اور جب شمع سے شمع جلتی ہے تو سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے اجداد نے حسینیت کی شمع جلائی، اس کے بعد ان کے بیٹے نے جلائی، ان کے بیٹے نے شمع جلائی، اور یہ سلسلہ عزاداری، سلسلہ محبت، سلسلہ حسینیت، سلسلہ الفت کا یہ چراغ جلتا آ رہا ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا، اس لیے کہ آنے والا جانے والے کو نہیں بھولتا، جانے والا آنے والے کو نہیں بھولتا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ کہیں بھی روشن کرو، جب نور روشن ہوتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو روشنی کا سب سے بڑا دشمن کون؟ اندھیرا۔ روشنی ہمیشہ اپنے اندھیرے کو نگل لیتی ہے، آپ اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آیتیں دم کریں، آپ کوئی اس پر جادو کرائیں، آپ کوئی علمی اصطلاح استعمال کریں، نہیں، اندھیرے کو غائب کرنا ہے تو روشنی کرنی پڑے گی، شمع جلانی پڑے گی، چراغ روشن کرنا پڑے گا، اور ادھر چراغ روشن ہوا ادھر اندھیرا خوب غائب ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے کہ جب علی کی ولایت کا چراغ جلتا ہے تو منافقوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، اور جب حسینیت کا چراغ جلتا ہے تو یزیدیت کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ اب شمع کو توجہ رہے میرے عزیزوں، یہ حدیث کب نبی نے فرمائی؟ جب امام حسین کی عمر 5 سال۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ بات کب کہی پیغمبر نے؟ جب حسین کی عمر 5 سال کی ہے، جب تک مدینے میں رہے اس چراغ کی اہمیت کسی نے نہ سمجھی، بات آخری مجمع تک سب امام حسین کا صدقہ کھا کے بیٹھے ہیں۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، مدینے میں جب تک رہے اس چراغ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی۔ جو چراغ مدینے میں روشن تھا، مدینہ چھوڑا، مکے میں آئے، 3.5 مہینہ مکے میں قیام کیا، کعبے کے قریب گئے، کوئی نہ سمجھا یہ چراغ ہے کیا۔ تھکنا نہیں میرے عزیزوں، کسی کی عقل پر ذرا سی بھی دستخط نہیں ہوئی کہ یہ جو ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ ہے کیا؟ نبی نے کہا یہ چراغ ہے۔ نہ مدینے میں کوئی سمجھا کہ یہ چراغ ہے کیا، نہ مکے میں کوئی سمجھا کہ یہ چراغ ہے کیا، نہ دوران سفر کربلا کوئی سمجھا کہ یہ چراغ ہے کیا۔ 2 محرم کو حسین کربلا آئے، کوئی نہیں سمجھا کہ چراغ ہے کیا۔ 7 محرم تک سمجھ میں نہیں آیا، 8 محرم تک سمجھ میں نہیں آیا، 9 محرم کا دن گزرا، چراغ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی۔ اب آئی شب عاشور، اب آئی شب عاشور، چراغ جلا، چراغ بجھا۔ کیا سن رہے ہو؟ چراغ جلا، چراغ بجھا۔ اے میرے حسین، مدینے میں چراغ نہیں جلا، مدینے میں چراغ نہیں بجھا، مکے میں چراغ نہیں جلا، مکے میں چراغ نہیں بجھا۔ دوران سفر کربلا نہ جانے کتنی راتیں آئیں، کالی راتیں آئیں، اندھیری راتیں آئیں، نہ چراغ جلا نہ بجھا۔ یہ شب عاشور چراغ جل رہا ہے، چراغ بجھ رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، چراغ بجھ رہا ہے۔ میرے آقا حسین، یہ انتخاب شب عاشور کیوں ہوا؟ عجب نہیں حسین جواب دے، تاکہ قیامت تک ایک فیصلہ ہو جائے کہ جب تک چراغ بجھا تھا دنیا کو ایک حسین نظر آیا، جب تک چراغ بجھا تھا دنیا کو ایک حسین نظر آیا، اور جیسے ہی شب عاشور ارے چراغ جلا، دنیا نے 72 حسین۔ مل کے بولیے گا حیدری،
माशाअल्लाह। जब तक शमा बुझी रही, जब तक चिराग बुझा रहा, दुनिया ने एक हुसैन देखा, और जैसे ही शब आशूर चिराग रोशन हुआ, दुनिया ने 72 हुसैन देखे। यह है करबला, यह है अज़ादारी, यह है हुसैन की अजमत। जवानों, किसी आयतुल्लाह से सवाल हुआ, वक्त नहीं है कि मैं इसके आगे बढ़ूं, फिर अगर अगले साल आया तो यहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। किसी आलिम दीन से किसी ने, शागिर्द ने, उनके दर्स में सवाल किया, उस्ताद एक ही हदीस में 2 बातें हैं, हुसैन जो फर्श हुसैन से गुरेज करते हैं उनके लिए एक आयतुल्लाह की बात है इस हदीस के पस मंज़र में। एक जुमले का जवाब है, समझ में आए तो अपनी रूहानी हक अदा कर दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो दुआ मांगा करिएगा, इसलिए कि फ़ज़ाइल भी सबके समझ में नहीं आते और मसाइब भी सबके समझ में नहीं आते। गौर फरमाइएगा। सवाल हुआ कि नबी ने फरमाया कि हुसैन आखिरी फ़क़रा है, और यहाँ से मसाइब, हुसैन हिदायत का चिराग है, निजात की कश्ती है। उस्ताद ये बताएं कि अगर हम अमली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे इस हदीस का मंज़र, पस मंज़र के तहत देखना चाहें, इस हदीस के पस मंज़र में सामने से मंज़र देखना चाहें, तो वो कौन सी जगह है? मैं आला ज़रफ़ों के लिए बात कर रहा हूँ, उन बेखबर जवानों के लिए नहीं कि जिनके लिए यह है कि मौलवी चीखता रहे, चिल्लाता रहे, न हम तरीक़ा बदलेंगे न अंदाज़ बदलेंगे, लेकिन उन आला ज़रफ़ों के लिए, एहसासमंदों के लिए कि जिनके दिल में कभी कोई बात बैठ जाती है तो वो अपना अंदाज़ बदल देते हैं, अपना तरीक़ा बदल देते हैं, और जहाँ बदलाव हो समझना हुसैनियत आगे बढ़ रही है, हुसैनियत का पैगाम आगे बढ़ रहा है। आयतुल्लाह का जवाब सुनिए, आपकी मर्ज़ी है, आप इस बात की तायीद करें ना करें, उन्होंने जो बात कही है वो 100 पते की कही है। उस्ताद बताइए, हमने किताबों में पढ़ा, इस्तिलाह पढ़ी, तावील पढ़ी, तफसीर पढ़ी, तौज़ीह पढ़ी, तशहीर पढ़ी, सब पढ़ लिया, इंसान की अक्ल में समा तो रहा है कि हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है, लेकिन अगर वो समझना चाहे प्रैक्टिकली तौर पर तो कहाँ जाके मुतमईन हो और उसे ये एहसास हो कि हम जहाँ बैठे हैं यही निजात की कश्ती है। भाई अगर बात समझ में आ रही है तो कसम खुदा की तायीद करना, एक इंसान मस्जिद में बैठा, उसका नफ्स मुतमईन नहीं हुआ, हम तो अल्लाह के घर में हैं कि निजात की कश्ती में हैं। एक इंसान अपने माँ बाप के हुजरे में बैठा हुआ है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है, ये सोच रहा है कि शायद निजात की कश्ती है। भाई उसे हिदायत का चिराग भी चाहिए, उसे निजात की कश्ती भी चाहिए। वो सरगर्म है, इधर उधर भटक रहा है, कभी नदियों को देखा तो समझा कि शायद निजात इसमें है, कभी सहरा देखा समझा निजात इसमें है, कभी आसमान देखा समझा निजात इसमें है, कभी मस्जिद की मीनारें देखी समझा निजात इसमें है, कभी मुसल्ला बिछा हुआ देखा समझा निजात इसमें है। अरे आयतुल्लाह उस्ताद बताइए हम कैसे समझें कि जहां जाने के बाद दिल, नफ्स, एहसास, रूह, शऊर, ईमान, अकीदा सारी चीजें मुतमईन हो जाएं कि हम जहां बैठे हैं यही निजात की कश्ती है, यही निजात की कश्ती है। उन्होंने जवाब दिया ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, बस फर्श हुसैन पे जाके बैठ जाओ, हुसैन की मजलिस में शिरकत करो। याद रखो जितनी देर तक अहले बैत की फजाइल बयान किए जा रहे हो समझना हिदायत का चिराग जला हुआ है। जब तक हुसैन की फजीलत पढ़ी जाए, अली के फजाइल पढ़े जाएं, पंजतन का जिक्र होता रहे, 14 का कसीदा पढ़ा जाए, समझना ये जिक्र नहीं है, ये फजीलत नहीं है, ये मर्तबा नहीं है, बल्कि मिंबर से हिदायत का चिराग जल रहा है। हिदायत का चिराग
تو جتنی دیر ذاکر فضیلت بیان کرے سمجھنا کہ ہدایت کی شمع جلی ہوئی ہے، اور وہ جو تم فرش مجلس پر جا کے بیٹھ رہے ہو اسے فرش مجلس نہ سمجھنا بلکہ نجات کی کشتی سمجھنا، نجات کی کشتی۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ فرش پہ آنے سے صرف تقدیر نہیں بدلتی ہے بلکہ منزل نجات بھی مل جاتی ہے۔ صلوات برد محمد ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر حسین ہدایت کے چراغ نہ رہے ہوتے تو سر قلم ہونے کے بعد بھی نوک نیزہ پہ تلاوت نہ کرتے۔ آنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی عام انسان نہ سمجھنا۔ کربلا صرف حسین کی آماج گاہ کا نام نہیں ہے، حسین انسانیت کی، کربلا انسانیت کی پناہ گاہ کا نام۔ جہاں انسانیت پناہ لے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، فاطمہ کا لال کربلا میں قربانی دے رہا تھا اور یہی بتا رہا تھا کہ ہمارے اکبر کو مار لو، ہمارے قاسم کی لاش کو پامال کر دو، ہمارے ننھے علی اصغر کو تیر حرملہ سے شہید کر دو، مگر حسین ہدایت کا چراغ تھا، ہے اور رہے گا۔ بس ارباب اعضاء، فضائل اور مصائب میں بڑا فرق ہے۔ فضائل پر اگر آپ خاموش ہیں تو ہو سکتا ہے، معصوم فرماتے ہیں میری دادی تمہیں معاف کر دے۔ چھٹے امام اور آٹھویں امام نے فرش حسین، مجلس حسین، عزاداری پر بے شمار حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جوانوں، اگر تم ابھی سے نہیں رو گے تو تمہاری نسلیں آنسو نہیں بہائیں گی۔ یہ چیزیں آمادہ ہوتی ہیں، آمادہ کری جاتی ہیں کہ اگر آج ہم رو رہے ہیں حسین پر تو اپنے آپ ہماری نسلیں حسین پہ آنسو بہائیں گی۔ کیا سن رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ فضائل بھر اگر تم خاموش ہو سکتا ہے میری دادی تمہیں معاف کر دے، لیکن جب مصائب ہوتا ہے تو میری دادی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آواز جہاں بھی ہو بلند آواز سے رونا۔ مصائب سننے کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، مصائب سر پیٹ کے رونے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جلوس کی برآمدگی ہوگی، تبرکات برآمد ہوں گے، مجلس کے بعد زیارت کریے گا، آنسوؤں کے ساتھ زیارت کریے گا، بی بی فاطمہ قبول فرمائیں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تک فضائل پڑھا جاتا ہے میری دادی سر جھکا کے بیٹھی رہتی ہے، جیسے ہی مصائب شروع ہوتا ہے میری دادی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایک چہرے کو دیکھتی ہے۔ اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا، جو روتا ہوا نظر آتا ہے اس کو دعائیں دیتی ہے، پروردگار میرے لال کے عزادار کو سلامت رکھنا۔ اور جو چہرہ روتا ہوا نظر نہیں آتا، اللہ اکبر، تو بی بی پوچھتی ہیں، تمہاری روح سے سوال کرتی ہیں، تم سے نہیں، تمہاری روح سے، ان لوگوں کی روح سے جو صرف مجلس میں جا کر اجنبی بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور نہیں روتے، ان کی روح سے بی بی فاطمہ سوال کیا کرتی ہیں؟ حسین کی ماں کیا سوال کرتی ہے؟ اے میرے لال کے غم میں نہ رونے والے، کیا تجھے یہ علم نہیں ہے کہ میرے حسین کے غم میں زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے، پتھر نے بھی آنسو بہایا، جانوروں نے بھی آنسو بہایا؟ کیا تو زمین سے بدتر ہے، آسمان سے بدتر ہے، کیا تو جانوروں سے بدتر ہے؟ ارباب اعضاء، سخت ترین فقرے ہیں امام کے، لہذا اب آپ کی امتحان شروع ہے۔ حسین کی دکھیاری ماں ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی ہے، کون میرے لال کے غم میں رو رہا ہے، کون نہیں رو رہا ہے۔ جہاں بیٹھے ہو خاک پہ بیٹھ کے پرسہ دے لو، کربلا 10 عاشور گزر گیا، فاطمہ کا چمن اجڑ گیا، ارے رسول کی کھیتی اجڑ گئی، مصطفیٰ کا گلشن برباد ہو گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ کہیں علی اکبر مارا گیا، کہیں عباس کے شان قلم ہوئے، کہیں فاطمہ کا لال گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ،
जज़ाकुम अल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। ए मेरी माँ और बहनों, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। साहिबाने औलाद बैठे हैं, मजलिसों में दी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, याद रखिएगा। लेकिन कबूल आपकी कब होंगी? जब आंखों से 2 कतरे आंसू बीबी फातिमा के रुमाल तक पहुंचाइए और रोते हुए कहिए, बीबी जो कमी रह गई हो माफ करिएगा। हम जिंदगी भर हुसैन के गम में रोएं, फिर भी हम उनके रोने का हक नहीं अदा कर सकते। हम पूरी जिंदगी अदादारी करें, हम उनकी अदादारी का हक नहीं अदा कर सकते। ए अदादारो, मातमदारो, खुदा तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे नन्हे बच्चों को सलामत रखे। लेकिन ये जानो, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी किसी बच्ची को जालिम तमाचे मार रहा हो और तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां हो, अरे दिल पे क्या गुजरेगी। ए परवरदिगार, बुलंद आवाज से रोया करो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। सैयद सज्जाद के दिल से पूछो, जब तक मदीने रहे ये कह के रोते रहे कि मैं अपनी बहन को तमाचे से न बचा सका, मैं अपनी सकीना को तमाचों से न बचा सका। किसी चाहने वाले ने पूछा, मौला आखिर क्या मजबूरी थी जो सकीना को तमाचों से न बचा सके? इमाम ने अपनी कलाई से कपड़े हटाए, का ये जो देख रहे हो हड्डियां नजर आ रही हैं, ऐसी हथकड़ी डाली गई थी कि मैं अपने हाथ भी हिला ना पाता था। सकीना को तमाचे से कैसे बचाता? क्या सुन रहे हो? अल्लाह अकबर। सकीना को तमाचे से कैसे बचाता? सलामत रहो, खुदा इन अज़ादारों को सलामत रखे। लेकिन रोने वालों, तबरुकात बरामद होंगे। अलम मुबारक गहवार है जनाब अली असगर, बीबी सकीना का ताबूत, जुलजना इमाम हुसैन, ये सारे तबरुकात बरामद होंगे। मैं सकीना की शहादत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन माँ और बहनों के लिए एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूं। इतना दुआ करके रिवायत पढ़ूंगा कि जिन माओं की गोद में 6 महीने का अगर बच्चा हो और अगर उसकी सलामती वो माँ चाहती है तो रबाब को पुरसा दे। ए बीबी रबाब, आपको अली असगर का पुरसा। आवाजें बुलंद करो अरबाब आज़ा, मजलिस तमाम हो रही है। रिवायत कहती है, अब सुने चंद फिक्रे मक्तल की रिवायत। अल्लामा मजलिसी मक्तल की रिवायत में तहरीर करते हैं, जहां तक बैठे हो जाकिर का चेहरा मत देखा करो, आवाज से रोने की कोशिश किया करो। अल्लाह अकबर। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि करबला की सबसे बदनसीब खातून का नाम जनाब रबाब है। अल्लाह अकबर। गहवारे अली असगर उठाने आए हो ना, शशमाहे की याद ताजा करने आए हो ना, अपनी औलादों की जिंदगी की भीख मांग लेना। अल्लाह अकबर। हुसैन की मजलूमियत पे रोने आए हो, सकीना की मजलूमियत पे आंसू बहाने आए हो। हाँ, मैंने सब कुछ छोड़ा, जी चाहता है अली असगर के ऊपर एक रिवायत पढ़ूं और आपसे इजाजत ले लूं। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि दुनिया की, करबला की सबसे बदनसीब खातून का नाम रबाब है। उसकी वजह लिखिए, का क्यों? इसलिए कि ये वो बीबी है जिसकी गोद भी उजड़ गई और मांग भी उजड़ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अरबाब आज़ा, मजलिस तमाम हो रही है। अगर इस जुमले के बाद भी तुम्हारी आंखों से आंसू न बहे, तुम्हें रोना ना आए, तो इसी फर्श पे बैठकर बीबी फातिमा से दुआ मांगना कि शहजादी मुझे भी अज़ादार बना दीजिए। इसलिए कि जिनके नफ्स में, रूह में, किरदार में कमी रह जाती है, शहजादी नहीं चाहती कि मेरे लाल के गम में आंसू बहाए। मैं कहूंगा बीबी, इन तमाम अज़ादारों की, इन तमाम अज़ादारों के लिए दुआ करें कि आपके नन्हे अली असगर की याद मनाने आए हैं।
اپنی اولادوں کی زندگی چاہتے ہیں، اے بی بی فاطمہ ان کو دعا دے دینا، اجرکم اللہ۔ اب آئیے، ایک انگریز رائٹر، مظلوم یہ شہادت علی اصغر گہوارہ برآمد ہوگا، ایک انگریز رائٹر کربلا کی شہادت کی تاریخ پڑھ رہا تھا۔ اولاد والوں سے، میری ماں اور بہنوں تم سے انصاف چاہوں گا، وہ کربلا کی شہادت کی تاریخ پڑھ رہا تھا، اس نے علی اکبر کی شہادت پڑھی، آنکھوں سے آنسو گرایا، خاموش ہو گیا۔ اس نے عباس کی شہادت پڑھی، کچھ دیر رویا، خاموش ہو گیا۔ اس نے قاسم کی شہادت پڑھی، یہاں تک پڑھا کہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ لاش کی بوٹیاں فضا میں اڑ رہی تھی۔ کیا سن رہے ہو؟ وہ رائٹر، انگریز رائٹر خاموش رہا۔ اس نے اصحاب حسین کی شہادت پڑھی، خاموش رہا، حتیٰ یہ کہ اس نے امام حسین کی شہادت پڑھی، خاموش رہا۔ لیکن جب اس نے یہ پڑھا کہ 6 مہینے کے بچے کو اس تیر سے شوبہ سے 3 بھالا تیر سے مارا گیا کہ جس کو لوہے کے 7 طبق پہ مارا جاتا تو وہ 7 طبق چیرتا ہوا تیر پار ہو جاتا، اس نے اپنے حجرے میں کتاب پٹکی، حجرے سے باہر آیا، اپنے بالوں کو کھولا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہ ہر شہید کے قاتل کو معاف کر دینا، اس بچے کے قاتل کو معاف کر آوازیں بلند کرو، آوازیں بلند کرو، اور خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے۔ آخری فقرہ ختم و دعا ہے، جلوس برآمد ہوگا، تبرکات برآمد ہوں گے، دعا مانگو۔ آخری روایت اب مقتل کہہ رہا ہے، مقتل کی روایت کہتی ہے کہ کربلا کا ہر شہید ایک بار شہید ہوا۔ اللہ اکبر، کربلا کا ہر شہید ایک بار شہید ہوا۔ اس روایت کے بعد تبرکات آئیں گے، اور جب کسی کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ یاد رکھنا گریے کی آواز بلند ہوتی ہے، چشمہ ہے کیا تابوت آنے والا ہے، گہوارہ آنے والا ہے، ایسے رونا کہ بی بی فاطمہ دعا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے، خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے۔ اب روایت کہتی ہے کہ کربلا کا ہر شہید، یہ کلیجہ چیرنے کے لیے، کربلا کا ہر شہید ایک بار شہید ہوا، صرف ایک بار، لیکن ایک شہید ایسا ہے جو 2 بار شہید ہوا، ایک شہید ایسا ہے جو 2 بار شہید ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ رباب کا ششمہا علی اصغر۔ آوازیں بلند کرو، وہ رباب کا ششمہا علی اصغر پہلی بار کب شہید ہوا؟ جب حسین اس کو پانی پلانے کے لیے میدان مقتل میں لائے تھے، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا، ہرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، تیرے سے شعبہ سے علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا۔ حسین نے چاہا کہ خون زمین پہ پھینکیں، زمین نے منع کیا، آسمان کو ہے راضی، ہمارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ پہلی شہادت تھی علی اصغر کی۔ اب دوسری شہادت سنو، مصائب ختم ہو رہا ہے۔ دوسری شہادت اب مقتل میں روایت ملتی ہے کہ حسین ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے خیموں کے پیچھے ننھی سی قبر بنائی اور اصغر کو سپرد لحد کیا، اور آئے رباب کے پاس، اے رباب میں نے اصغر کو سپرد لحد کر دیا ہے، اب ظالم کے گھوڑے اس پھول سے جسم پہ نہیں دوڑیں گے، پھول سے جسم پہ نہیں دوڑیں گے۔ مگر رباب کو کیا خبر تھی؟ شام غریبہ سے پہلے جب شہداء کے سر شمار ہوئے اور پتہ چلا وہ ننھا سر کہاں ہے، 40 گھڑ سوار نیزوں کو لے کر چلے۔ اب جو زمین میں نیزہ گاڑا جا رہا ہے، رباب در خیمہ پہ گھبرائی، اے اللہ میرے بچے کی خیر ہو۔ جیسے جیسے نیزہ زمین پہ گاڑا جاتا تھا، رباب مچھلی کی طرح تڑپ جاتی تھی، مگر کیا پتا تھا ماں کو، ایک شقی نے نیزہ گاڑا۔ اب جو نیزہ باہر آیا، ننھا علی اصغر پھول ساچے
जलम किया, जिस्म के टुकड़े किए, दरे खैमा पे माँ खड़ी थी, रबाब की तरफ फेंका, अरे माँ दौड़ के आई, टुकड़ों को कलेजे से लगाया, ए परवरदिगार गवार रहना, आए मेरा अली असगर, इतने नन्हे बच्चे पर ऐसा जुल्म ढाया जाता है। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह मुसीबत। सोगवारों, मातमदारों, अदब से तबरुकात की ज़ियारत कर लो। तबरुकात की ज़ियारत के फ़ौरन बाद गुजारिश होगी मेज़बान और मकामी दस्ता अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी के मातमी दस्ते से कि वो अपने नुहाखा हमनवा मातमी दस्ते के साथ मुसल्ला अदा पे नमाज़ इश्क़ हुसैन अदा करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। और इंशाअल्लाह ये मातमी दस्ता अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी का मातमी दस्ता अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी का मातमी दस्ता जो इसी अदा खाने में सिर्फ़ और सिर्फ एक नोहा का पुरसा पेश करेगा। इस दस्ते के एक नोहे के फ़ौरन बाद आज की इस एहतमाम की मेहमान अंजुमन गुलदस्ता अदा जायस अमेठी के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वह पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहें। अपने मखसूस अंदाज में आकाज़ादियों की बेकसी का मातम करने के लिए अपने नवाखा हमनवा मातमी दस्ते के साथ मुसल्ला अदा पे नमाज इश्क़ हुसैन अदा करने के लिए तशरीफ़ ला चुकी है अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी का मातमी दस्ता मातम हुसैन। मुसाफिर है भूमियों तरस खाओ, दूर का मुसाफिर है खूफियों तरस खाओ, दूर का मुसाफिर है खूफियों। अंजुमन मासूमिया तमाम इमरान गुजारिश है बराए करम इमाम बारगाह में तशरीफ़ लें। खूफियों तरस खाओ, दूर का मुसाफिर है खूफियों तरस खाओ, दूर का मुसाफिर है दाश्त में न रुलवाओ, दूर का मुसाफिर है खूफियों तरस खाओ, दूर का मुसाफिर है दाश्त में न रुलवाओ, दूर का मुसाफिर है खूफियों तरस खाओ, दूर का मुसाफिर है दाश्त में न रुलवाओ, दूर का मुसाफिर है खूफियों तरस खाओ, दूर का मुसाफिर है। आह जब ये करता है तो धुआं निकलता है, आह जब ये करता है तो धुआं निकलता है, आह जब ये करता है तो धुआं निकलता है, आह जब ये करता
نکلتا ہے، پیاس میں نہ تڑپاؤ، پیاس میں نہ تڑپاؤ، پیاس میں نہ تڑپاؤ، دور کا مسافر ہے خوفیوں ترس کھاؤ، دور کا مسافر ہے خوفیوں ترس کھاؤ، دور کا مسافر ہے، بندگی کی خاطر یہ ہے کڑا مسلح پر، 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 بندگی کی خاطر یہ ہے کھڑا مسلح پر، تیر تم نہ برساؤ، تیر تم نہ برساؤ، تیر تم نہ برساؤ، دور کا مسافر ہے خوفیوں ترس کھاؤ، دور کا مسافر ہے خوفیوں ترس کھاؤ، دور کا مسافر ہے۔ کہاں پہ ہے میری منزل، کہاں ٹھکانہ ہے، پھوپھی بتا کہاں پہ ہے میری منزل، کہاں ٹھکانہ ہے، پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے، کہاں پہ ہے میری منزل، کہاں ٹھکانہ ہے، پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے، شرط ظلم کیا ہے نہ زور سے نکلے، ہے شرط ظلم کیا ہے نہ زور سے نکلے، گلا جکڑ دیا سانس سے نہ زور سے نکلے، زباں پہ آئے جو باتیں نہ زور سے نکلے، ہر ایک غم بے کربا
یہ بھی بند خاص طور سے ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں تک تشریف فرمائیں. کرم ہمارے ہی گھر کا جہاں میں تھا مشہور. کرم ہمارے ہی گھر کا جہاں میں تھا مشہور. اجاڑ دی میری دنیا ہمیں کیا مجبور. بدل گیا ہے زمانہ بدل گیا دستور. قدر کی یاد میں رونے پہ تازیانہ ہے. بھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے. کہاں سے ہے میری منزل یہ بند خاص طور سے ملاحظہ کریں گے حضرات. جناب سکینہ کو صرف اپنے بابا کے سینے پہ ہی نیند آتی تھی. تصور شر میں اپنے بابا کے سینے پہ شب میں سوتی تھی. میں اپنے بابا کے سینے پہ شب میں سوتی تھی. ہمیشہ گود میں اپنے چچا کے رہتی تھی. جو بات ہوتی تھی ماں سے پھوپھی سے کہتی تھی. گلے سے داغ یتیمی کب لگانا ہے. پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے. کہاں ہے میری منزل کہاں ٹھکانا ہے. پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے. ہر ایک چاہنے والوں کا ساتھ چھوٹ گیا. ہر ایک چاہنے والوں کا ساتھ چھوٹ گیا. ستم سے روکنے والوں کا ساتھ چھوٹ گیا. ہمارے پالنے والوں کا ساتھ چھوٹ گیا. ہمیں تو زخم بھی کھاگا کہ مسکرانا ہے. پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے. کہاں پہ ہے میری منزل. یہ بند خاص طور سے ملاحظہ کریں گے حضرات. یتیمی کسی کہتے ہیں. یتیمی کسے کہتے ہیں جناب سکینہ سے کوئی پوچھے. یتیم کہتے ہیں کس کو قدر سے پوچھا تھا. یتیم کہتے ہیں کس کو قدر سے پوچھا تھا. مگر قریب سے اس کو کبھی نہ دیکھا تھا. اثر یہ ہوتا ہے اس کا کبھی نہ سوچا تھا. اس امتحان میں خود کو بھی آزمانا ہے. پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے. کہاں پہ ہے میری منزل کہاں ٹھکانا ہے. پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے. نہ کوئی آرزو نکلی ہمارے سینے کی. نہ کوئی آرزو نکلی ہمارے سینے کی. تھی آرزو میرے دل میں فقط مدینے کی. بچی نہیں کوئی امید میرے جینے کی. ہر ایک حسرت دل دل میں لے کے جانا ہے. پھوپھی بتاؤ ابھی کتنی دور جانا ہے. کہاں ہے میری
جو سر جھکائے ہے غیرت سے میرا بھائی ہے، جو سر جھکائے ہے غیرت سے میرا بھائی ہے، علی کی بیٹی ہے شبیر کی یہ جائی ہے، وطن سے دور ہے پردیس میں پرائی ہے، غریب بابا کی مظلومیت بتانا ہے، پھوپھی بتا بھی کتنی دور جانا ہے، کہاں پہ ہے میری منزل، مقطع ملاحظہ کریں گے حضرات۔ نہ دیکھتی یہ زمانہ میں مر گئی ہوتی، نہ دیکھتی یہ زمانہ میں مر گئی ہوتی، یہ کام پہلے ہی تقدیر کر گئی ہوتی، بیاض درد کی فرقت سے بھر گئی ہوتی، نہ کی کہ نہ ہے کو اختر تمہیں سنانا ہے، پھوپھی بتا بھی کتنی دور جانا ہے۔ مصروف ماتم انجمن معصومیہ چک مولودی کا ماتمی دستہ جس نے نوحہ تمام کیا، دستے سے گزارش ہے کہ صدائے ماتم کے ساتھ دستے سے گزارش ہے، انجمن معصومیہ چک مولودی کے ممبران سے گزارش ہے کہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو بانی جلوس کے دروازے پر لے چلے، اور صرف بانی جلوس کے دروازے پر انجمن معصومیہ چک مولودی سینہ دنی کا پرسہ پیش کرے گی، اور اس کے فوراً بعد آج کے اس اہتمام کی مہمان انجمن گلدستہ اعضا جائز امیٹھی کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا یا تیرا دربار وہ سکیدہ ہے، ہر
فرشتہ جہاں گدا گئے ہیں تیرے مخروض آسماں والے، تیرا مخروض ہر سکندر ہے زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی، اشک غم تیری امانت ہے، تیری اولاد کے ہی غم نے ہمیں سوارا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے وہاں پر صرف اور صرف انجمن معصومیہ چکمولودی سنیاولی کا پرسہ پیش کرے گی۔ انجمن معصومیہ چکمولودی سے آمد کر دینے کے فوراً بعد گزارش ہوگی انجمن گلدستہ جائز کمیٹی کے ماتمی رسے سے کہ وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمدہ ہے، جو حضرات ابھی تک کھانا نہیں کھائیں سے گزارش ہو رہے ہیں عورتوں کے کھانے کا اہتمام آزاد خانہ یعنی پانچ روز کے مکان میں ہے، اور مردوں کے کھانے کا اہتمام معشوق صاحب کے ہاتھے میں ہے، لہذا تمام میرے پاس سے مائک لو، مائک چلو اس کے دن نا اس کو لائٹ مصروف ماتم ہے انجمن معصومیہ چکمولودی کا ماتمی رسہ، ایک دستے کے ماتم کرنے کے فوراً بعد گزارش ہوگی آج کے اس اہتمام کی مہمان انجمن گلدستہ آزاد جائز امیٹھی کے ماتمی دستے سے کہ اگر ان کے نواخواں ہم نوا ماتمی دستے تک آواز پہنچ رہی ہے برائے مہربانی وہ جلد از جلد ماتمی دستے کے ساتھ تشریف لائیں۔ کے لیے آمادہ رہے۔ انجمن نور اسلام نگپور جلال پور کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ انجمن گلدستہ آزاد جائز امیٹھی کے
अदरिक ले हमेशा बाती रहे ज़ेबो ज़ैन अदरिक ने तुम्हारे चाहने वालों की है सदा मौला 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 हर एक लाप कमर को झुका दिया
बना दिया। जब ये यकीन हो गया बास मर गए। जब ये यकीन हो गया बास मर गए। जब ये बच्चों ने अपनी प्यास का शिकवा उठा दिया। पूछा जो माने है मेरा ला तेज घर कहाँ। पूछा जो माने है मेरा ला तेज घर कहाँ। और पूछा शर्मिंदगी से शाहन सर को झुका दिया। सर को झुका के रोते रहे देर तक हुसैन। सर को झुका के रोते रहे देर तक हुसैन। सर को
نظر کو زیر زمین جا سلا دیا شان تڑا کے رہ گئے سا خاک خاک پان تڑا کے رہ گئے سا خاک خاک پان شان بچے کو کھلائی نے تماچا لگا دیا جو آخری تھا اسے بھی جلا دیا یہ کہہ کے ظالموں نے کہ تم کو نہ دیں گے ہم یہ کہہ کے ظالموں نے کہ تم کو نہ دیں گے ہم یہ تشنا لبوں کے سامنے پانی بہا دیا اس کا اس کا لام اٹھاتی ہے گل داسائے عذاب اس کا لام اٹھاتی ہے گل داسائے عذاب جس نے کمر ترا
اسلام نقپور جلالپور کے ماتمی رسے سے وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہے. یا حسین یا شاہ مصروف ماتم ہے انجمن گلدستہ جائز سمیتی کا ماتمی دستہ جو اس مقام پر یہ ماتمی دستہ ایک نوحہ پیش کرے گا. اس دستے کے ایک نوحے کے فوراً بعد اس دستے کے ایک نوحے کے فوراً بعد انجمن نور اسلام نقپور جلالپور کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہیں. نقپور جلالپور کے بعد انجمن جن صاحب کی یہ دو ایک قیمت ہے جن صاحب کی گاڑی ہو جلد سے جلد اگر تک میری آواز پہنچ رہی ہے جلوس کے راستے میں وہ گاڑی ہے جلد سے جلد سلطان عرب سید زیدہ حسین یا شاہ حسین یا شاہ حسین سلطان عرب سید زیدہ حسین یا شاہ حسین یا شاہ حسین سلطان عرب گزارش ہے کہ ولادت کھانا میں فرما دے. عورتوں کے کھانے کا اہتمام باقی جلوس کے دروازے پر ہے اور مردوں کے کھانے کا اہتمام معصوم صاحب کے حاضر میں ہے. اور جہاں تک مومنین کے کھانے تک آواز پہنچ رہی ہے نہیں دیکھا ہیلو
गुस्सा न हो। इस दस्ते के एक छोड़े के फौरन बाद अंजुमन नूर इस्लाम नब्बे जलालपुर के माध्यम से गुजारिश होगी कि हम गुस्सा पेश करने के लिए हमारा गुलशन आफात में क्या क्या नहीं देखा, इस गुलशन आफाक में क्या क्या नहीं देखा। इस गुलशन आफाक में क्या क्या नहीं देखा। इस गुलशन आफाक में क्या क्या नहीं देखा। ऐसा किसी कैदी का जनाजा नहीं देखा। रह के सताती है मुझे याद बहन के। रह के सताती है मुझे याद बहन के। हसरत की सुगरा को दोबारा नहीं देखा। अब्बास चाचा सूझे है रुखसार हमारे। अब्बास चाचा सूझे है रुखसार हमारे। हजरत ने मुझे खाते था बहन का। जिंदा से निकलते हुए लाशा नहीं देखा। कफनाएंगे सज्जाद इसी में मेरी मैया।
سجاد اسی میں میری میاں تم نے علی اکبر میرا کرتا نہیں دیکھا دنیا سے قمر اٹھ گئے بن باپ کی بچے دنیا سے قمر اٹھ گئے بن باپ کی بچے سر پر کوئی جب اپنے سارا نہیں دیکھا مصروف غم ہے مصروف ماتم ہے پر سے چالو ہے ہلو 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 جزاک اللہ جزاک اللہ زندہ باد جزاک اللہ زندہ باد مصروف ماتم تھی مصروف غم تھی انجمن گلدستہ ادا جائز امیٹھی کا ماتمی دستہ لیجئے آقا دادیوں کی بے کسی کا ماتم کرنے کے لیے اپنے نواخواہ ہم نوا ماتمی دستے کے ساتھ مصلی ادا پہ نماز عشق حسین ادا کرنے کے لیے سرزمین جلال پور کا مایا نات ماتمی دستہ انجمن نوریسدار نت پور جلال پور کا ماتمی دستہ جو اپنے منفرد انداز میں صفیہ کا اہتمام کر دیا ہے اس دستے کے دو مہینے فوراً بعد انجمن امامیہ رنو جونپور کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ پوسا پیش کرنے کے لیے آمادہ رہو حضرات اعلان سماعت فرمائیں عابد بیمار کا ماتم 21 محرم 7 جولائی بعد مناظر محرم مقام امام درگاہ الحاج سید علی انصر مرحوم کرنجا کلا جونپور میں منعقد ہو رہی ہے جس میں پہلی مجلس کو خطیب جدید عالی جناب مولانا تابش خراسان صاحب قبلہ خطاب کریں گے دوران جلوس عالی جناب مولانا سید محمد شوزہ تقریب کے فرائض انجام دیں گے جو انجمن عائمات میں شرکت کر رہی ہیں انجمن حسینیہ بنگا گھاٹ جونپور انجمن شمائے حسینی بھنوری سادات سلطانپور انجمن قصبہ قاسیہ موٹی مسجد فرید آباد انجمن حیدریہ عبداللہ پور امبیڈکر نگر
انجمن سجادیہ مفتی محلہ جونپور انجمن گلشن اسلام بازار گوا جونپور انجمن سنگتنی دورافانی سلطانپور کا ماتمی دستہ ہوگا. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ ایک اعلان اور سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 22 ستمبر کو 10 بجے دن میں آقا خانہ حسینیہ نور علی خان مرحوم نے موضع بسوا میں جلوس اللہ کا قیادی اسیران کربلا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مشہور و معروف علماء کرام انجمن عالمات کی شرکت کریں. بیرونی انجمن عباسیہ سروری سلطانپور، انجمن پنڈتین دورافانی سلطانپور اور انجمن حیدریہ منیارپور سلطانپور تشریف لا رہی ہے. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت کی استدعا ہے. تیسرا اعلان 20 محرم کو 10 بجے دن میں موضع کسل گاؤں اعظم گڑھ دیدار گنج میں جلوس ادا کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، جس میں ملک کے مشہور و معروف علماء کرام انجمن عالمات میں شرکت کر رہی. لیجیے اپنے منفرد انداز میں صف ادا کا اہتمام کر چکی ہے انجمن نور اسلام نگپور جلال پور کا ماتمی دستہ، جو مومنین کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے یہ ماتمی دستہ وہ مشہور نوا پیش کرے گی. میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. ایک ماں کی فریاد ہے باپ بیٹے کے لاشے پر، ایک ماں فاطمہ زہرا بی بی کی فریاد ہے، وہ نوا سماعت کریں. حق کے پرسادہ ہو، حق کے ماتم ادا ہو. انشاءاللہ یہ ماتمی دستہ مومنین کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے نوا پیش کرنے جا رہا ہے. ایک ماں کی فریاد کہ میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. اور یہی ماتمی دستہ دوسرا نوا پیش کرے گا کہ مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا. لیجیے مصروف اوقات مصروف ماتم ہو چکی ہے انجمن نور اسلام نگپور جلال پور کا ماتمی دستہ. جو حضرات دور دراز کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دستے کے قریب آ جائیں، نوحہ سماعت کریں. جہاں تک آواز مومنین کے کانوں تک پہنچ رہی ہے سب سے پسند احترام گزارش کر رہا ہوں، برائے مہربانی آپ لوگ دستے کے قریب ہو جائیں. ماتم حسین. جس کو پیار سے 18 سال پالا تھا، وہ جس کو پیار سے 18 حسین اس طرح سے گھرے ہر ایک سماعت سے سرور پہ رن میں چلے
میری اماں پائے مدد کو ہے پر زند آج گری اکنا کہ صدائے بیٹے کی سن کر تڑپ گئی زہرا کہا کہ ماں ہے تیرے پاس اے میرے بیٹا تمہارے جس منہ پہ ہے تیر بے شمار لگے ہے لال ماں کا جگر کیسے یہ سما دیکھے پیش کر رہا ہوں حضرات ایک بند پر پیش کر رہا ہوں لپٹ کے شاہ سے کہتی ہے فاطمہ رو کر میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے لپٹ کے شاہ سے کہتی ہے فاطمہ رو کر میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے سنیں گے مومنین جہاں جہاں بھی مومنین نے خصوصی توجہ کرا دے حسین تیر بدن پر ہے بے شمار لگے میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے اور یہاں سے بند سنیں گے مومنین مجھے رسال پالا اسی کے سینے پہ ظالم کا جب لگا نیزہ جس کو پیار سے اٹھا رسال پالا اسی کے سینے پہ ظالم کا جب لگا نیزہ جوا کے سینے
सील से खींची है कहानी तूने। जहाँ जहाँ मुल्क बंद गवाह के सील से खींची है कहानी तूने। मैं कितने तीर निकालूं, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। बंद मुलाजा करेंगे मोमिन इंशाअल्लाह मसाब होंगे। पता हुसैन ज़्यादा है दर्द की सजा पर। ये मां निकाल वो तीर या अली कह कर। पता हुसैन ज़्यादा है दर्द की सजा पर। ये मां निकाल वो तीर या अली कह कर। नहीं सुकून है मुझको मेरे हुसैन हुसैन। कैसे मैं तुमको गले हुसैन हुसैन। नहीं सुकून है मुझको मेरे हुसैन हुसैन। से अब्बास को बुला बेटे। जरा तराई से अब्बास को बुला बेटे। मैं कितने तीर निकालूं, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। जनाब फातिमा ज़हरा के बयान समाअत करेंगे मोमिन इंशाअल्लाह मसाब होंगे। है याद मुझको तुम्हारा वो आलमे तिफली। जब तलक नहीं सोता था माना सोती थी। है याद मुझको तुम्हारा वो आलमे तिफली। जब तलक नहीं सोता था माना सोती थी। बड़े ही नाजों से
है तुमको ज़हरा ने, बड़े ही नाजों से पाला है तुमको ज़हरा ने। मैं कितने तीर निकालूं, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। हमारे बाद तुम्हें प्यास जा भी लगती थी, अहद में माया तेरी करवटें। मैं कितने तीर निकालूं, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन। मैं तीर कौन सा खींचूं कि जो निकल आता, सुबह है सा कोई तीर तक नहीं हिलता। मैं तीर कौन सा खींचूं कि जो निकल आता, सुबह तीर तक नहीं हिलता। लाल हाथ भी है कांपते ये मादर के। सुनेंगे मोमनी। लाल हाथ भी है कांपते ये मादर के। मैं कितने तीर निकालूं, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। और नोहे का आखिरी बंद सुनेंगे मोमनीन। नसीब तक न हुआ जलती खाक का बिस्तर, तलक नहीं देते। मैं कितने तीर निकालूं, मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। और मक्ते का बंद सुनेंगे मोमनीन। जहाँ सुनेंगे मोमनीन, जहाँ जहाँ भी मोमनीन है बतौर खास मक्ता, जहाँ भी मोमनीन है बतौर खास मक्ता। हुसैन बोले मुबारक तड़प के मादर से, मान निकालो बस तीर दोनों पहलू के। हुसैन बोले मुबारक तड़प के मादर से,
जब भी हो सजदे में जिस वक्त मेरा दम निकले। जज़ाकल्लाह जिंदाबाद। वाक़यान वो दर्द भरा नोहा, एक माँ की फरियाद जो माँ मक्तल में फरियाद कर रही थी। यकीन जानो नौजवानों, मेरा मजलूम इमाम आका हुसैन कितना बड़ा मजलूम है, और ख़ुद मेरा चौथा इमाम फरमाता है कि मेरा बाबा कायनात का इतना बड़ा मजलूम है जिसे दुनिया के हर असलहे से मारा गया है। अजीजों, अल्लाह किसी माँ को ये मंजर ना देखा है जो फातिमा ज़हरा बीबी ने देखा है, जिसके पास कुछ नहीं था, वो हुसैन के जिस्म अतहर पे ज़मीन करबला की खाक डाल रहा था। अजीजों, माँ किस अरमान से बेटों को पालती है, लेकिन अल्लाह अकबर, हुसैन आका की कुर्बत है, 3 दिन की भूखो प्यास है, करबला का तपता हुआ सेहरा है। यकीन जानो, जब माँ की आगोश में बेटे का सर काटा जा रहा था तो माँ यही फरियाद करी थी, ए जालिमो जरा रहम खाओ, मेरा लाल हुसैन बहुत प्यासा है। मैंने हुसैन को चक्कियाँ चला चला के पाला है, पहले 2 घूंट पानी से मेरे लाल हुसैन का गला तर कर दे, उसके बाद मेरे लाल हुसैन को पानी पिला ज़िबा कर। लीजिए सोगवारो, मातमदारो, ये मातमी दस्ता मसरूफ़ गम है, मसरूफ़ मातम है। आका ज़ादियों की बेकसी का मातम करने के लिए अंजुमन नूर इस्लाम नकपुर जलालपुर का मातमी दस्ता, जिसने 1 नोहा तमाम किया, ये मातमी दस्ता इसी मकाम पे 1 नोहा और पेश करेगा। इस दस्ते के 1 नोहे के फौरन बाद सरजमीन रन्नो का मायानात मातमी दस्ता अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहेंगे। या हुसैन, जो हजरात अभी तक खाना नहीं खाए उनसे गुजारिश है वो जाके नजर मौला नोट फरमा ले। औरतों के खाने का एहतमाम इमाम बारगाह के पीछे बानिए जुलूस के मकान पर है, और मर्दों के खाने का एहतमाम अदा खाने के बगल में माशूक साहब के हाथे में है। लिहाजा आप लोग जाके जल्द अज जल्द नजर मौला नोट फरमा लें। मसरूफ़ गम है, मसरूफ़ मातम है, अंजुमन नूर इस्लाम नकपुर जलालपुर का मातमी दस्ता। नोहा समात करेंगे मोमिनीन जनाब सकीना के बहन, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन बतौर ख़ास तवज्जो।
اب سکینہ کو میسر نہیں ہوگا سینا، آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی، جو گیا صبح سے۔ اور یہاں سے بند سنیں گے مومنین۔ بابا پردیس ہے اپنا نہیں کوئی ہے یہاں، آپ کو ڈھونڈنے مقتل میں جاؤں گی کہاں، بابا پردیس ہے اپنا نہیں کوئی ہے یہاں، ڈھونڈنے مقتل میں جاؤں گی کہاں، شام ہوگی تو اندھیرا مجھے رلوائے گا۔ سنیں گے مومنین، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ شام ہوگی تو اندھیرا مجھے رلوائے گا، آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی۔ بند سنیں گے مومنین۔ جناب سکینہ امام حسین اسلام سے کیا بیان کرتی ہیں مومنین، بطور خاص توجہ انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ آخری بار جو سینے پہ سلایا شہ نے، اپنے بابا سے یہ کہتی رہی باچی رو کے، آخری بار جو سینے پہ سلایا شہ نے، اپنے بابا سے یہ کہتی رہی باچی رو کے، اب کبھی نیند نہیں آئے گی پیارے بابا۔ سنیں گے مومنین، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ اب کبھی نیند نہیں آئے گی پیارے بابا، آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی۔ اور یہ بھی بند سنیں گے مومنین، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ شمر کے ہاتھ کا خنجر مجھے رلواتا ہے، جانے کیوں ہائے میرے قلب کو دہلاتا ہے، شمر کے ہاتھ کا خنجر مجھے رلواتا ہے، جانے کیوں ہائے میرے قلب کو دہلاتا ہے، کاٹ ڈالے نہ کہیں آپ کا وہ خشک گلا۔ توجہ حضرت جہاں جا ملے بند برو۔ کاٹ ڈالے نہ کہیں آپ کا وہ خشک گلا، آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی۔
اور یہ بند جناب علی اکبر کے حوالے سے سماعت کریں گے مومنین. چھلنی چھلنی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، ان میں ڈوبا ہوا آخی کا جنازہ دیکھا. چھلنی چھلنی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، ان میں ڈوبا ہوا آخی کا جنازہ دیکھا. اتنی بے رحمی سے کوئی کبھی مارا نہ گیا. سنیں گے مومن انشاءاللہ مصاب ہوں گے. اتنی بے رحمی سے کوئی کبھی مارا نہ گیا، آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی. بابا مت جائیے مقتل کی طرف اے بابا، آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ اہل جفا. بابا مت جائیے مقتل کی طرف اے بابا، آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ اہل جفا. کم سینے میں مجھے ہرگز نہیں کرنا تنہا، مجھے ہرگز کم سینے میں مجھے ہرگز نہیں کرنا تنہا، آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی. اور یہاں سے 2-3 بند خصوصی توجہ کا طالب مومنین. آ گئی نیند سکینہ کو یہ کہتے کہتے، خواب ایک دیکھا کہ کہتی ہے یہ دادی رو کے. آ گئی نیند سکینہ کو یہ کہتے کہتے، خواب ایک دیکھا کہ کہتی ہے یہ دادی رو کے. اے میری لاڈلی ہرگز نہ کرو یہ نوحہ، اے میری لاڈلی ہرگز نہ کرو یہ نوحہ، آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی. اور نوحے کا آخری بند سنیں گے مومنین. الغرض بنت شاہ خواب سے بیدار ہوئی، آخری بار کلیجے سے لپٹ کر روئی. الغرض بنت شاہ خواب سے بیدار ہوئی،
سے لپٹ کر روئیں بولی رو کر کہ خدا حافظ و ناصر بابا بولی رو کر کہ خدا حافظ و ناصر بابا آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی. اور مقتے کا بند سنیں گے جہاں جہاں بھی مومنین نے بطور خاص مقتہ. الوداع بیٹی سے کہہ کے شہ مظلوم چلے یوں مبارک نہ کسی باپ سے بیٹی بچھڑے. الوداع بیٹی سے کہہ کے شہ مظلوم چلے یوں مبارک نہ کسی باپ سے بیٹی بچھڑے. قتل شبیر ہوئے پھر بھی سکینہ نے کہا آپ کو رن میں سکینہ نہیں جانے دے گی. آقا حسین کی چہتی بیٹی بی بی سکینہ کی بے کسی کا ماتم کر رہی ہے. انجمن نور اسلام نگپور جلال پور کا ماتمی دستہ جس نے نوحہ تمام کے دستہ سینہ دنی کا پرسہ پیش کرے گا. اس دستے کے ماتم کر لینے کے فوراً بعد سرزمین شیراز ہند رنو جون پور کا مایاناز ماتمی دستہ انجمن امامیہ رنو جون پور کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے نوحہ خواہ ہم نوا ماتمی دستے کے ساتھ نماز عشق حسین ادا کرنے کے لیے آمادہ رہیں. ماتم حسین. جزاک اللہ. زندہ باد. مصروف غم تھی، مصروف ماتم تھی انجمن نور اسلام نگپور جلال پور کا. لیجئے اپنے منفرد انداز میں سرزمین شیراز ہند رنو جون پور کا نایاب ماتمی دستہ انجمن امامیہ رنو جون پور کا ماتمی دستہ جو صف ادا کا اہتمام کرنے جا رہا ہے. حضرات مومنین انشاءاللہ انجمن امامیہ رنو جون پور کا ماتمی دستہ اس مقام پہ ایک نوحہ پیش کرے گا. اس دستے کے ایک نوحے کے فوراً بعد یہی ماتمی دستہ اگلی منزل پہ صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو لے کر چلے گا اور اگلی منزل پہ جو ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شرر نقوی صاحب قبلہ لکھنؤ کی تقریر ہوگی. تقریر کے فوراً بعد انجمن امامیہ رنو جون پور کا ماتمی دستہ دوسرا نوحہ پیش کرے گا. اگر میری آواز انجمن عباسیہ نمولی سادات فیض آباد اور انجمن اصغریہ امہٹ سلطان پور کے ماتمی دستے تک پہنچ رہی ہے، اگر وہ تشریف لا چکے ہیں آپ نے اپنے آنے کی اطلاع ہم تک پہنچا دیں. مصروف غم ہے، مصروف ماتم ہونے جا رہی ہے. انجمن امامیہ رنو جون پور کا ماتمی دستہ دل کا سکون نظر کی بصیرت حسین ہے، دل کا سکون نظر کی بصیرت حسین ہے، دین محمدی کی ضرورت حسین ہے. عظمت بچی، وقار بچا، نام بچ گیا، قربانی حسین سے اسلام بچ گیا. لیجئے سرزمین شیراز ہند رنو جون پور کا مایانات ماتمی دستہ انجمن امامیہ رنو جون پور کا ماتمی دستہ مصلی عزا پہ نماز عشق حسین ادا کرنے کے لیے اپنے نوحہ خواہ ہم نوا ماتمی دستے کے ساتھ تشریف لا چکی ہے. اور انشاءاللہ آج کا یہ اہتمام جو ہے گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر اور 18 بنی ہاشم کے یوٹیوب چینل پر اور رنو عزاداری کے یوٹیوب چینل
پر لائیو نشر ہو رہا ہے. جو کسی مجبوری کے تحت آج کے اس اہتمام میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے عزیزوں کو بتا دیں کہ آج کا یہ اہتمام رنو اداداری 18 بنی ہاشم چینل اور گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر لائیو نشر ہو رہا ہے. لیجئے نوجوان ماتمی دستہ آقا زادیوں کا ماتم کرنے کے لیے اپنے نوحہ ہم نوا ماتمی دستے کے ساتھ انجمن امامیہ رنو جونپور کا ماتمی دستہ صفِ ازا کا اہتمام کر چکا ہے. ماتم حسین. شیراز ہند جونپور کی ماہ ناز انجمن امامیہ رنو مصروف عبادت ہے. اس انجمن کے ممبران جو کھانا کھا رہے ہیں, اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے, فوراً دستے کے ہمراہ جڑ جائیں, اس لیے کہ انجمن امامیہ مصروف عبادت ہونے جا رہی ہے. جو نوجوان ابھی بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور انجمن کے ہمراہ نوحہ ماتم کا پرسہ پیش کریں. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ یا زہرا یا زہرا ہرا یا زہرا یا تو ہمیں ہی زیر عما دے دے, اپنی چادر کا سائبہ دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی, تو جسے چاہے دو جہاں دے دے. جیو زہرا یا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر, ہم رہنا رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور. زہرا عزاداران مظلوم کربلا جب شمر لئیں بھائی کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا, تو ایک بہن ہے جو 70 قدم دور سے اپنے بھائی کے سر و تن میں جدائی دیکھ رہی تھی. شاعر نے کیا منظر بیان کیا بطور خواہ دیکھے گا. بھائی کے سر کو شمرے لئیں کاٹتا رہا, 70 قدم سے ہائے بہن دیکھتی رہی. بھائی کے سر کو شمرے لئیں کاٹتا رہا, 70 قدم سے ہائے بہن دیکھتی رہی. خنجر کے نیچے
भाई तड़पता रहा मेरा 70 कदम से हाय बहन देखती रही भाई के सरकोश मेरे लई काटता रहा 70 कदम से हाय बहन देखती रही भाई काटता रहा 70 कदम से हाय बहन देखती रही भाई खंजर था कुंद भाई का कैसे कटा गला मंजर कोई बहन ना ये देखे मेरे खुदा खंजर था कुंद भाई का कैसे कटा गला मंजर कोई बहन ना ये देखे मेरे खुदा तेरा ज़रब में भाई का सूखा गला कटा 70 कदम से हाय बहन देखती रही भाई के सरकोश मेरे लई काटता प्यासा था 3 रोज का पानी नहीं दिया तन से आखी के शिमरे ने सर को जुदा किया प्यासा था 3 रोज का पानी नहीं दिया तन से आखी के शिमरे ने सर को जुदा किया जुल्फे पकड़ के भाई की शिमरे नहीं चला 70 कदम से बहन देखती रही क्या मंजर शहजादी बयान कर रही हैं बतौर खास देखेंगे इंशाल्लाह मसाइब होंगे बेटा शहीद हो गया बाबा खबर न ली देती रही सदा तुम्हें बाबा मैं उस घड़ी बेटा शहीद हो गया बाबा खबर न ली देती रही सदा तुम्हें बाबा मैं उस घड़ी लाशा ज़मी पे नेज़े पे भाई का सर गया 70 कदम से बहन देखती रही भाई के सर को शिमरे लई काटता कासिम नहीं है अकबरो अंसार भी नहीं वक्त मदद है भाई अलमदार भी नहीं कासिम नहीं है अकबरो
अंसारी भी नहीं, वक्त मदद है भाई अलमदार भी नहीं, भाई को ज़िबहा प्यासा सितमगर ने कर दिया, खेती रही भाई के सर को शिमरे लई काटता रहा, 70 का जिब्रील लेके आए थे जन्नत से पैरां, मरने पे हाय भाई ने पाया नहीं कफन, जिब्रील लेके आए थे जन्नत से पैरां, मरने पे हाय भाई ने पाया नहीं कफन, लाशा ज़मीं पे गर्म पे उरिया पड़ा रहा, 70 कदम से बहन देखती रही भाई के सर को शिमरे लई काटता रहा, 70 कदम से आए बहन देखती रही, सफदर बतूल रोती है ये कह के बारे बार, चाकी चाला के पाला था शाकिर नहीं करा, सफदर बतूल रोती है कह के ये बारे बार, चाकी चाला के पाला था शाकिर नहीं करा, लाशा मेरे गरीब का टुकड़ों में बट गया, 70 कदम से बहन देखती रही भाई के सर को शिमरे लई काटता रहा, 70 कदम से आए बहन देखती रही, खंजर के नीचे भाई तड़पता रहा मेरा, 70 कदम से हाय बहन देखती रही, फातिमा ज़हरा फातिमा मसरूफ़ मातम है अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर का मातमी दस्ता, जिसने नौहा तमाम किया। दस्ते से गुजारिश है कि सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल पे ले चले, और अगली मंजिल पे ये मातमी दस्ता फातिमा नौहा पुरसा पेश करेगा। उससे कबल ये मातमी दस्ता नौहा पढ़ने से पहले या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर हर जवा कह रहा है रो रो कर, हम रहे ना रहे मगर बीबी ता कयामत रहे गमे सरवर। सलामत रहें मातमदार। ज़हरा
وقت آخر ہے بس میرا بی بی، انگنت ہے میرے گناہ بی بی، واسطہ تجھی کو تیرے بچوں کا ہے، میں کاروان ازایا جیو مت میں مصروف اوغام ہے، مصروف ماتم ہے انجمن امامیہ رنو جونپور کا ماتمی دستہ دستے سے گزارش ہے صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل پہ لے چلے، اور اگلی منزل پر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شرن نقوی صاحب قبلہ لکھنؤ کی تقریر ہوگی۔ تقریر کے فوراً بعد انجمن امامیہ رنو جونپور کا ماتمی دستہ دوسرا نوحہ پیش کرے گا، اور گزارش کی جا رہی ہے ان تمام عزاداروں سے حسینی سبیل کے سامنے جن لوگوں نے اپنی گاڑی کھڑی کر رکھی ہے، برائے مہربانی وہ جلد سے جلد اپنی گاڑی کو ہٹا لیں۔ حسینی سبیل کے سامنے جن لوگوں نے اپنی گاڑی کھڑی کر رکھی ہے، برائے مہربانی وہ جلد سے جلد وہاں سے اپنی گاڑی ہٹا لیں۔ یا حسین ہم شہ کے آزادار ہیں، ہم شہ کے آزادار، ہم شہ کے ہم شہ کے آزادار ہیں، ہم شہ کے آزادار، ہم شہ کے ہم وقت کے میسم ہیں اور وقت کے مختار، ہم شہ کے آزادار ہیں، ہم شہ کے دار، ہم شہ کے آزادار ہیں، ہم شہ کے آزادار، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے حقدار، شہ
ناصر ہے میرا غیب میں ہم ہیں نہیں لاچار ہم شہ کے آزاد لہرائے گا ہر سمت علمدار کا پرچام ہر قوم کرے گی شہ مظلوم کا ماتم صفدر نہ بچے گا کوئی بیعت کا طلبگار ہم شہ کے ہم وقت کے میسم بھی ہیں اور وقت کے مختار منتظمین سے گزارش ہے جلد سے جلد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شرن نقوی صاحب قبلہ لکھنؤ کو مائک تک لانے کی زحمت کریں زندہ باد جزاک اللہ جزاک اللہ زندہ باد جزاک اللہ زندہ باد دستے سے گزارش ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد تشریف لائے اور تقریر کے فوراً بعد انجمن امامیہ رنو جونپور کا ماتمی دستہ اسی مقام پہ ایک نوحہ اور پیش کرے گا میں تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں جو حضرات دور دراز کھڑے ہیں برائے مہربانی وہ سامنے تشریف لے کر آئے اور گزارش کی جا رہی ہے حسینی سبیل کے سامنے جن لوگوں نے گاڑی اپنی کھڑی کر رکھی ہے اگر ان گاڑی کے ذمہ دار تک میری آواز پہنچ رہی ہے جلد سے جلد وہاں سے اپنی گاڑی کو ہٹا لیں جہاں تک آواز مومنین کے کانوں تک پہنچ رہی ہے میں سب سے بسد احترام گزارش کر رہا ہوں جلد سے جلد آپ لوگ تشریف لائیں انجمن امامیہ رنو کے ممبران نے جو ابھی تک کھانا نہیں کھائے وہ برائے مہربانی جا کے معشوق صاحب کے ہاتھے میں نظر مولا نوش فرما لیں جہاں تک آواز مومنین کے کانوں تک پہنچ رہی جو حضرات دور دراز کھڑے ہیں برائے مہربانی وہ ذرا سے قریب آئے فرش مجلس پہ تشریف رکھے انجمن معصومیہ چک مولودی اور تمام ممبران سے تمام مومنین سے تمام عزاداروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شرن نقوی صاحب قبلہ کی لکھنؤ کی تقریر ہوگی اسی
मकाम पे तकरीर के फौरन बाद अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर का मातमी दस्ता एक नोहा पेश करेगा। अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर के एक नोहे के फौरन बाद इंशाअल्लाह अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वह पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहें। जहां तक आवाज मोमिनीन के कानों तक पहुंच रही है, मैं सबसे बसदुतराम गुजारिश कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी आप लोग जल्द अज जल्द फर्श मजलिस पे तशरीफ लाएं। तमाम अज़ादारों की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात। हजरात मोमिनीन ऐलान समात फरमा लें इंशाअल्लाह 20 मुहर्रम को मौजा कुसल गांव आजमगढ़ में जुलूस अदा का एहतमाम 10 बजे दिन में किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमाए किराम अंजुमन हाय मातमी शिरकत कर रही हैं। आप हजरात से शिरकत की गुजारिश है। 22 मुहर्रम को हुसैनिया नूर अली खां मौजा बिस्वा में अलहाज अली अख्तर खां मरहूम आपकी जानिब से जो है जुलूस अदा का 10 बजे दिन में एहतमाम किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। अंजुमन हाय मातमी, अंजुमन अब्बासिया सुरौली सुल्तानपुर, अंजुमन पंजतनी तुराब खानी सुल्तानपुर और अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर का मातमी दस्ता शिरकत कर रहा है। जहां तक आवाज मोमिनीन के कानों तक पहुंच रही है, मैं तमाम अज़ादारों से गुजारिश कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी आप लोग जल्द अज जल्द फर्श मजलिस पे तशरीफ लाएं। जिन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, उनसे गुजारिश है वो जाके नजर मौला नूश फरमा ले। औरतों के खाने का एहतमाम जो है बानिए जुलूस के दरवाजे पर है और मर्दों के खाने का एहतमाम जो है जनाब माशूक साहब के हाथे में है। लीजिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शरर नकवी साहब किबला लखनऊ तशरीफ ला रहे हैं। जो हजरात दूर दराज खड़े हैं, उन सब से गुजारिश कर रहा हूँ बराए मेहरबानी आप लोग जल्द से जल्द फर्श मजलिस पे तशरीफ लाएं। जहां तक आवाज मोमिनीन के कानों तक पहुंच रही है, मैं तमाम अज़ादारों से गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आप लोग फर्श मजलिस पे तशरीफ रखें। जहां तक आवाज मोमिनीन के कानों तक पहुंच रही है, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शरर नकवी साहब किबला लखनऊ तशरीफ ला रहे हैं। आए तमाम मातमदार, तमाम अदादार, आका हुसैन के दिलों में आका हुसैन की मोहब्बत आपके दिलों में जितनी बुलंदी पे होगी, उतना ही आका हुसैन की अजमतों को लाखों सलाम कर लीजिएगा और मेरे आवाज से आवाज मिला लीजिएगा। मोहतरम मौलाना शरर नकवी साहब किबला का इस्तकबाल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में अगली मंजिल पे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना शाहिद हसन रिजवी साहब किबला मुंबई की भी तकरीर होगी और इंशाअल्लाह तकरीर के फौरन बाद अंजुमन इमामिया रन्नो का मातमी दस्ता इसी मकान पे एक नोहा पेश करेगा। अंजुमन इमामिया रन्नो के एक नोहे के फौरन बाद अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वो नोहा खानी के लिए आमादा रहेंगे। जहां तक आवाज मोमिनीन के कानों तक पहुंच रही है, जो हजरात पेड़ के सामने खड़े इधर उधर, सबसे गुजारिश है भाई मेरे, जहां तक आवाज जा रही है, आप लोगों को अगर कोई परेशानी और शरई उद्र ना हो, फर्श अदा का एहतमाम किया गया है। आप लोग बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द फर्श मजलिस पे तशरीफ लें। यकीन जाने उसका मातम करने के लिए आए हैं जिन बीबियों के लिए आसमान पे मसनदे बिछा करती थीं, लेकिन शाम गरीबा में वो बीबियां जमीन करबला की जलती खाक पर बैठी हैं। अब यहीं से मुतवज्जे हो जाए मेरा मातमी नौजवान, खुदा हर मातमी नौजवानों को सलामत रखे, उन्हें आबाद रखे, उनके वालिदैन को सलामत रखे, उनके घर वालों को सलामत रखे। आए यही मिसरों का इस्तेमाल कीजिएगा। अलम के साए में हम पल के नौजवान हुए, अलम के साए में हम पल के नौजवान हुए, आलम के पाए साए में हम पल के नौजवान हुए। निसार हक के लिए अपनी अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शरर नकवी साहब किबला की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, रौनक अफरोज़ मिंबर हूँ। आप तमाम अज़ादारों, तमाम उलमा, तमाम मर्जा, तमाम अंजुमन हाय मातमी की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात भेजें। और ऊपर करिए, और ऊपर आइए, बहुत लंबी नहीं पड़ेगी, मुश्किल से 35 साल ऐसे इतनी याद है बस।
مختصر سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کیف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الى صدرۃ المنتہا مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد ناد علیم مظہر العجائب تجد عن اللکاف فی النوائب کل ہم وغم سعین جلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی صلوات پڑھیں وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر صلوات پڑھیں خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھے تھکن شکن صلوات پڑھیے میرے محترم سامعین ارشاد رب العزت ہے کہ عزت کا مالک بھی اللہ ہے ذلت کا مالک بھی اللہ ہے اور خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے محترم سامعین جب اللہ نے قرآن میں یہ فائنل کر دیا کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے ذلیل بھی اللہ کرتا ہے تو پھر یہ فائنل ہو گیا کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو عزت دار نہیں بنا سکتے ہم چاہ کر بھی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے مگر کچھ کمبختوں نے راوی خریدے روایتیں خریدی ممبر خریدے خطیب خریدے کیا بات ہے میں 35-40 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے الہ آباد میں تقریر کرنا ہے میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھوں گا اور اگر آپ جڑے رہے تو 35-40 منٹ میں آپ کو آسمان پہ لے جاؤں گا اور آسمان سے پانی کو زمین پہ لے آؤں گا آپ سلامت رہیں میرے محترم سامعین کچھ کمبختوں نے خطیب خریدے راوی خریدے روایتیں خریدی ممبر خریدے مگر چونکہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا تھا وہ کل بھی ذلیل تھے آج بھی ذلیل ہیں اور انشاءاللہ کل بھی ذلیل رہیں گے اختیار عزت اللہ کے پاس ہے اختیار ذلت اللہ کے پاس ہے نہ ہم کسی کو عزت دار بنا سکتے ہیں نہ ہم کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں اللہ نے آدم کو عزت دی آدم کل بھی عزت دار تھے آدم آج بھی عزت دار ہیں آدم کل بھی عزت دار رہیں گے اللہ نے شیطان کو ذلیل کیا شیطان کل بھی ذلیل تھا شیطان آج بھی ذلیل ہے شیطان کل بھی ذلیل رہے گا اللہ نے آدم نوح کو عزت دی نوح کل بھی عزت دار تھے نوح آج بھی عزت دار ہیں نوح کل بھی عزت دار رہیں گے اللہ نے نوح کی بیوی کو ذلیل کیا نوح کی بیوی کل بھی ذلیل تھی نوح کی بیوی آج بھی ذلیل ہے نوح کی بیوی کل بھی ذلیل رہے گی اللہ نے موسیٰ کو عزت دی موسیٰ کل بھی عزت دار تھے موسیٰ آج بھی عزت دار ہیں موسیٰ کل بھی
بھی عزت دار رہیں گے. اللہ نے فرعون کو ذلیل کیا. فرعون کل بھی ذلیل تھا, فرعون آج بھی ذلیل ہے, فرعون کل بھی ذلیل رہے گا. اللہ نے ابراہیم کو عزت دی. ابراہیم کل بھی عزت دار تھے, ابراہیم آج بھی عزت دار ہیں, ابراہیم کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے نمرود کو ذلیل کیا. نمرود کل بھی ذلیل تھا, نمرود آج بھی ذلیل ہے, نمرود کل بھی ذلیل رہے گا. اللہ نے عیسیٰ کو عزت دی. عیسیٰ کل بھی عزت دار تھے, عیسیٰ آج بھی عزت دار ہیں, عیسیٰ کل بھی عزت دار رہیں گے. اللہ نے یہودا کو ذلیل کیا. یہودا کل بھی ذلیل تھا, یہودا آج بھی ذلیل ہے, یہودا کل بھی ذلیل رہے گا. اللہ نے ہمارے آخری نبی کو عزتوں سے نوازا. میرا نبی کل بھی عزت دار تھا, میرا نبی آج بھی عزت دار ہے, میرا نبی کل بھی عزت دار رہے گا. اللہ نے ابو لہب اور ابو جہل کو ذلیل کیا. ابو لہب اور ابو جہل کل بھی ذلیل تھے, ابو لہب اور ابو جہل آج بھی ذلیل ہیں, ابو لہب اور ابو جہل کل بھی ذلیل رہیں گے. اللہ نے علی کو عزت دی. علی کل بھی عزت دار تھے, علی کل بھی, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سلامت رہے. اللہ نے علی کو عزت دی. علی کل بھی عزت دار تھے, علی آج بھی عزت دار ہیں, علی کل بھی عزت دار رہیں گے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میرا حسین کل بھی عزت دار تھا, میرا حسین آج بھی عزت دار ہے, میرا حسین کل بھی عزت دار رہے گا. اللہ نے یزید کو ذلیل کیا. یزید کل بھی ذلیل تھا, یزید آج بھی ذلیل ہے, یزید کل بھی ذلیل رہے گا. اللہ نے حسین والوں کو عزت دی. حسین والے کل بھی عزت دار تھے. ہمارے عباس بھائی نے بتایا صرف 30 گھر ہیں یہاں اس گاؤں میں, مگر دیکھو کتنی شان سے عزاداری ہو رہی ہے. یہ عزت خدا ہے. واہ 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 واہ. اللہ نے حسین کو عزت دی. میرا حسین کل بھی عزت دار تھا, میرا حسین آج بھی عزت دار ہے, میرا حسین کل بھی عزت دار رہے گا. اللہ نے یزید کو ذلیل کیا. یزید کل بھی ذلیل تھا, یزید آج بھی ذلیل ہے, یزید کل بھی ذلیل رہے گا. اللہ نے حسین والوں کو عزت دی. حسین والے کل بھی عزت دار تھے, حسین والے آج بھی عزت دار ہیں, حسین والے کل بھی عزت دار رہیں گے. اللہ نے یزید والوں کو ذلیل کیا. یزید والے کل بھی ذلیل تھے. واہ 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 واہ. یزید والے یزید ہے کردار. یزید ہے کردار. جہاں جہاں یزید کا کردار پایا جائے گا وہاں وہاں ذلت ہے. جہاں جہاں حسین کا کردار پایا جائے گا. یہ جو سپر پاور جسے لوگ کہہ رہے ہیں, جسے لوگ سپر پاور کہہ رہے ہیں, اس پر لعنت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں کردار یزید ہے. جہاں کردار یزید ہے وہاں لعنت ہے, اور جہاں کردار حسین ہے وہاں سلامتی ہے. عزت دیتا ہے اللہ, ذلت دیتا ہے اللہ. اللہ جسے چاہے عزت دے, اللہ جسے چاہے ذلیل کرے. ارے میرے مولا کو اللہ نے عزت دی ہے. جتنا بڑا مجمع یہاں ہے, اتنا بڑا مجمع کسی نیتا کو جمع کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. لاکھوں روپے تب اتنا بڑا مجمع آتا ہے. میں کہوں گا عباس صاحب سے, اس مجمع کو بلانے کے لیے کس کس کو کتنے پیسے دیے, کتنے پیسے لے کے آئے ہیں مجلس میں. جواب آئے گا مولانا پیسے لے کے نہیں آئے, اپنی جیب سے خرچ کر کے آئے. بارش سے بھاگنے والوں, بارش سے بھاگنے والوں یہ یاد رکھنا, جب تلواریں چلیں گی تو کیا ہوگا. سب امام کے چاہنے والے ہو نا. اس عزاداری میں رونق اسی لیے ہے کہ اس عزاداری کا وارث زندہ ہے, اور وہ ایسا زندہ ہے جو دیکھ رہا ہے کون کہاں کھڑا ہے,
کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں خوش ہو رہا ہے، وہ سب پہ نظر رکھے ہوئے عشق مانگتا ہے قربانی. پڑھتے ہو میسم تمار کے فضائل کہ میسم سولی پر چڑھے مگر زبان پہ علی علی رہا. اگر میسم کے ماننے والے ہو تو آج دیکھتا ہوں کتنے جاتے ہیں. کیا بات ہے، سلامت رہیں. واہ واہ، بہت بڑھیا، سلامت رہیے. یہی تو امتحان ہے قبلہ، یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے. جب مولا آئیں گے چھنی میں چھانا جائے گا شیعوں کو. ارے بھائی ہم نہ کل بھاگے تھے. نہیں ہٹاؤ، جب اس کو دے دو، یہ چل ہی نہیں رہا. کوئی بات نہیں، بس ارے یہ قوم وہ ہے جو امام حسین پہ جان دینے کو تیار ہے. یہ بارش بھگا سکتی ہے، مار نہیں سکتی. واہ واہ، اس بارش میں آپ اور ہم بھیگ سکتے مگر یہ بارش مار نہیں سکتی. جلتے ہو. آپ سلامت رہیں. یہ علی کی محبت ہے. میسم تمار سولی پر چڑھ گئے مگر بھاگے نہیں. اگر میسم تمار کمپرومائز کر لیتے تو بچ جاتی جان. قبلہ ہم ذرا سی بارش برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، پھر کہتے ہم حسین والے. پھر کہتے ہم علی والے. جب مولا آئیں گے نا، مولا جب آئیں گے اتنے سے شیعہ ہوں گے، اتنے سے چاروں طرف سے تیر تلوار نیزے ہوں گے مگر امام والے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ارے بھائی، شیعہ اس کو کہتے ہیں نہ جو تلوار سے ڈرے، نہ تیر سے ڈرے، نہ خنجر سے ڈرے. تو کوئی علی والا اس بارش سے کیا ڈرے گا؟ یہ تو رحمت ہے. زمین ہار گئی، آسمان ہار گیا. زمین آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ سب کے لیے. مائک رہنے دی، کوئی بات نہیں. زمین ہار گئی، زمین ہار گئی، آسمان ہار گیا. ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا. زمین ہار گئی، زمین ہار گئی، آسمان ہار گیا. ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا. زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لعنت سے، زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لعنت سے. کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا. یہ زمین ہار گئی. یہ جتنے لوگ بھیگ رہے ہیں ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. جو لوگ سائے میں ہیں وہ بھی سنیں،
زمین ہار گئی، آسمان ہار گیا، ستم کی بزم کا ہر ایک بیان ہار گیا، زبان کاٹ لی جائے گی تیغ لعنت سے، کوئی کہے تو ذرا بے زبان ہار گیا۔ بلا کے دشتوں میں ایک شیر خوار بچے سے یزید دیکھ تیرا نوجوان۔ بھائی بلا کے دشتوں میں ایک شیر خوار بچے، تم لوگوں کے لیے شعر ہے، بلا کے دشتوں میں ایک شیر خوار بچے سے یزید دیکھ تیرا نوجوان ہار گیا۔ یہ برچیاں ہوں کہ پانی کے ظلم کے خنجر حسین والوں سے سہارا گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، عزت دیتا ہے اللہ، ذلیل کرتا ہے اللہ۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ ہم ایسی ماؤں کی گودیوں میں پلے ہیں جنہوں نے ہمیں گھٹیوں میں سکھایا ہے دنیا چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مگر آج کل کچھ آستین کے سانپ آ گئے کہ جنہیں یہی نہیں معلوم حجت خدا کون ہوتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، سر پہ جتنا بڑا امامہ ہے کاش اتنا بڑا دماغ بھی ہو۔ علی حجت اللہ، علی رحمت اللہ، یہ بنیا بقال کی اولادیں کیا سمجھیں گی میرا علی کیا ہے؟ یہ اندھیری رات کی اولادیں کیا سمجھیں گی میرا علی کیا ہے؟ علی مولا غدیر ہے، علی جناب امیر ہے، علی داماد رسول ہے، علی شوہر بطول ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی عین الیقین ہے، علی کعبے میں آنے والا ہے، علی مسجد سے جانے والا ہے، علی 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 سلمان کا مولا، علی قمبر کا مولا، علی موسر کا مولا، علی مقداد کا مولا، علی آدم کا مولا، علی نوح کا مولا، علی موسیٰ کا مولا، علی عیسیٰ کا مولا، علی یعقوب کا مولا، علی ایوب کا مولا، علی ادریس کا مولا، علی ذوالکفل کا مولا، علی یحییٰ کا مولا، علی زکریا کا مولا، علی یعقوب کا مولا، علی یوسف کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، علی اسحاق کا مولا، علی اسماعیل کا مولا، علی اسد اللہ ہے، علی باب العلم ہے، علی تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا ہے، علی ثابت قدم مولا ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی خیبر کشا ہے، علی درجات کی بلندی ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی رہبر اسلام ہے، علی زاہد مولا ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے، علی وہ ہے جس کے لیے جبریل نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی وارث شریعت ہے، علی یاور دین ہے، علی ایمان ہے، علی ایمان ہے، علی ایمان ہے، علی خان ہے، علی احسان ہے، علی دین کا سلطان ہے، علی باہوش ہے، علی بے باک ہے، علی ہر مقتل میں رحمان ہے، علی پامرد ہے، علی پرکار ہے، علی پروار ہے، علی پامردی کی پہچان ہے، علی پامردی کی پہچان ہے، علی تقدیر ہے، علی تقدیر ہے، علی تطہیر کی میزان ہے، علی ثابت ہے، علی ثروت ہے، علی عزت ہے، علی دولت ہے، علی نعمت ہے، علی سبقت ہے، علی خدمت ہے، علی قدرت ہے، علی مونس ہے، علی یاور ہے، علی مونس ہے، علی یاور ہے، علی صفدر ہے، علی تنہا ہے، علی لشکر ہے، علی مونس ہے، علی یاور ہے، علی فاضل ہے، علی اکمل ہے، علی افضل ہے، علی تحریک ہے، علی تبریک ہے، علی معصوم ہے، علی محمود ہے، علی اول ہے، علی آخر ہے، علی ظاہر ہے، علی باطن ہے، علی مولا ہے، علی آقا ہے، علی سلطان ہے، علی سلطان ہے۔
علی معصوم ہے، علی معصوم ہے، علی مفہوم ہے، علی تحریک ہے، علی تبریک ہے، علی چاند کو چاندنی دینے والا، علی سورج کو شدت دینے والا، علی بادلوں کو گرج دینے والا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی. علی بادلوں کو گرج دینے والا، علی بجلی کو کڑک دینے والا. کیا بات ہے. علی بجلی کو کڑک دینے والا، علی ڈالی کو لچک دینے والا، علی پھولوں کو مہک دینے والا، علی چڑیوں کو چہک دینے والا. علی مولا ہے، علی آقا ہے، علی قبلہ ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی ہمارا ہے. کیا بات ہے. علی بغور دین محمد کے دشمنوں سن لو، بغور دین محمد کے دشمنوں سن لو. حید الفقار سلامت امام زندہ ہے، الگ میں آج کی عظمت پیش کر کے جانے کو ابھی حسین کے لاکھوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. بس 5 سے 7 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں، فضائل نہیں. 5 سے 7 منٹ کی گفتگو. علی مولا ہے، علی آقا ہے، علی رہبر ہے، علی رہبر ہے، علی قبلہ ہے، علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سردار ہے، علی سردار ہے، علی کشتی ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی ہمارا ہے. علی 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 ہمارا ہے، علی ہمارا ہے. علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی متن ہے، علی متین ہے، علی متانت ہے، علی عرفہ ہے، علی رفیع ہے، علی رفعت ہے، علی فضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی اسلام ہے، علی تسلیم ہے، علی سلامت ہے، علی مروی ہے، علی راوی ہے، علی روایت ہے، علی قائم ہے، علی قیام ہے، علی قیامت ہے. علی 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 قائم ہے، علی قیام ہے، علی قیامت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے. مرنے کے بعد قبر میں کوئی مولوی نہیں آئے گا. میرا مولا علی آئے گا. وعدہ کیا ہے، وعدہ سب سے وعدہ ہے. بس ختم ہو رہی گفتگو. سب سے وعدہ ہے، قبر میں علی آئیں گے. علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو حلم بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا. مل کے حسین لبیک یا حسین. طور پر پہنچا یار، بس طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا. ہم 1400 کیونکہ ہم بھاگ نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں. مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں. ذکر غدیر سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے غدیر.
اس کا باپ مرا ہے غازی زندہ باد زندہ باد بہترین بارش زبردست بارش کسی بچے کے ہونٹ اتنے سوکھ گئے ہیں کہ پپڑیاں پڑ گئیں بچوں کی آنکھیں آنکھوں میں حلقے پڑ گئے معصوم بچوں کے رخساروں کے رنگ تبدیل ہو گئے ہائے پیاس ہائے تشنگی جناب سکینہ شمر کے پاس گئی اور شمر سے کہتی شمر تھوڑا سا پانی دے دے شمر نے کہا سکینہ انتظار کر جناب سکینہ نے انتظار کیا شمر نے اپنے بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا شمر نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا سکینہ انتظار کر رہی ہے اس کے بعد شمر نے جانوروں کو پانی پلایا سکینہ انتظار کر رہی ہے جب سب نے پانی پی لیا شمر نے پانی زمین پر پھینک دیا شمر نے پانی زمین پر پھینک دیا سکینہ تڑپ گئی زینب نے قریب بلایا میری بچی سکینہ میری لاڈلی سکینہ آپ کو معلوم ہے کہ شمر آپ کو پانی نہیں دے گا تو میری بچی آپ نے پانی مانگا کیوں سکینہ نے کہا پھوپھی جان میں نے سنا ہے کہ گرمی میں لوہا تپنے لگتا ہے گرمی میں لوہا گرم ہونے لگتا ہے پھوپھی اماں میں نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا تھا میں نے سجاد کے لیے پانی مانگا تھا اگر شمر پانی دیتا بھیا کی ہتکڑیوں پر ڈالتی بیڑیوں پر ڈالتی ہائے تشنگی ہائے پیاس جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں قید خانہ ہے آج کل آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد شمر یزید کی طرف سے اتنا کم پانی اور دانہ آتا ہے کہ بچوں میں پورا نہیں ہوتا لو عزاداروں میں نے مجلس ختم کر دی یہ برستا ہوا پانی دیکھ کے مجھے سکینہ کی یاد آ گئی ہائے پیاسی سکینہ ہاں بس ایک وصیت پڑھ رہا ہوں 2 وصیتیں شہزادی کی اگر آپ نے غور سے سن لی نا قسم خدا کی روتے ہوئے اٹھیں گے آپ کتنا پانی برسا سب بھیگ گئے سارے عزادار تر ہو گئے روڈ پہ بھی پانی بھر گیا لیکن ہائے حسین کی سکینہ کتنی پیاسی تھی سکینہ نے کہا بھیا سجاد ہاں سکینہ بھیا پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں سجاد نے گلے سے لگا لیا سکینہ ایسی باتیں نہ کرو سکینہ نے کہا بہن بن کے نہیں پوچھ رہی ہوں میرے بھائی آپ معصوم ہو میں امام سے سوال کر رہی ہوں پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ کو سنبھالیے ساری بیویاں اکٹھا ہو گئیں سجاد سے سکینہ نے کہا بھیا پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں سجاد نے کہا پہلا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہونٹ سوکھ جاتے ہیں ہونٹ سوکھ جاتے ہیں اور خشکی اتنی بڑھتی ہے کہ زبان تالوے سے چپک جاتی ہے سکینہ نے رو کے کہا ہائے میرا اصغر ماتم کرنا ہائے میرا اصغر بھیا دوسرا درجہ پیاس کا بھیا دوسرا درجہ سکینہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے سکینہ کہتی ہائے میرا بابا اکبر کے لاشے کے قریب کہہ رہا تھا اکبر کہاں ہو حسین کو نظر نہیں بس ختم ہو گئی مجلس بھیا اگر پیاس اس سے بڑی ہو بھیا اگر پیاس اے بادل خوب برس آج سکینہ کے مسائل پڑھ رہا ہوں یہ بادل برس رہا ہے یا رو رہا ہے ہائے مظلومہ حسین کی پیاسی بچی ہائے مظلومہ ہائے سکینہ سجاد نے کہا سکینہ میری طرف دیکھو چیخ مار کے نہ روئے تو سکینہ کا غم کیا ہے سکینہ
प्यास की इंतहा ये होती है कि हड्डियां सूख जाती हैं। हाय हाय हाय, हड्डियों से चटकने की आवाज आती है। भैया मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, खुदा के लिए मेरी तरफ देखो। मैं मसाइब खत्म कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। भैया अगर इससे ज्यादा प्यास हो, ओए सकीना मेरी तरफ देखो, इससे ज्यादा प्यास हो सकीना, जब प्यास अपनी इंतहा पर पहुंचती है, हड्डियां सूखने के बाद गोश्त बदन की हड्डियां छोड़ने लगता है। सकीना ने कलाई आगे बढ़ाई, का सज्जाद मेरी कलाई का गोश्त कट कट के, बस दो जुमले। भैया इतनी प्यासी हूं, तुम सब ने मंडी से सुनी है, मैंने बहुत आलिमों को पढ़ा भी है, बहुत आलिमों को सुना भी है। आज तक मुझे नहीं पता सकीना कितनी प्यासी थी। बरसते हुए पानी में मसाइल सुन रहे हो ना, दो वसीयतें सुनो। सकीना ने सज्जाद से कहा, भैया मुझे नहीं लगता मैं वतन जा पाऊंगी। सकीना ऐसी बातें ना करो मसलहत परवरदिगार, भैया मुझे लगता है मैं जिंदान में मर जाऊंगी। हाँ सकीना भैया, हाँ सकीना भैया, मेरी दो वसीयतें। अच्छा बहन बताओ, मैंने पढ़ दिया। सोचो कोई 4 बरस की बहन 24 बरस के भाई से मरने की बातें करे, खुदा जाने सज्जाद के दिल पर क्या गुजरी होगी। सज्जाद ने कहा, सकीना बताओ। कहा, भैया सज्जाद। हाँ सकीना, मेरे बीमार भाई। हाँ सकीना, मेरे मजलूम भाई। हाँ सकीना, मेरे कैदी भाई। हाँ सकीना, भैया अगर जिंदान में मर जाऊं तो यजीद से मेरा कफन न लेना, क्योंकि मेरा बाबा बेकफन है, मेरा चचा बेकफन है, अरे मेरा असगर। बस दूसरी वसीयत छोड़ दिया माइक। सकीना कितनी प्यासी थी, कसम खुदा की इस वसीयत का एहसास हो जाए, ये रोने के लिए नहीं मरने के लिए काफी है। एक वसीयत भैया, यजीद से कफन न लेना। दूसरी वसीयत भैया, अगर मैं जिंदाने शाम में मर जाऊं। इस मातम करने के फौरन बाद अंजुमन इमामिया रन्नू के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो पुरसा पेश करने के लिए तशरीफ लाएं। यानी सरजमीन शीराज़े हिंद रन्नो का मायानाद मातमी दस्ता, अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर का मातमी दस्ता, नौजवान मातमी दस्ता अपने मुनफरिद अंदाज में सफ़े अदा का एहतमाम करने जा रहा है। इस मातमी दस्ते के एक नोहे के फौरन बाद अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहें। अंजुमन इमामिया रन्नो के एक नोहे के फौरन बाद अंजुमन असगरिया महट सुल्तानपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश है वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहे। पानी ना है तो दे दीजिए, खासा ले लेते हेलो एक बार उठा ले, एक बार उठा ले लो मोहम्मद।
جزاک اللہ. عزادارو، جب یہ قافلہ زندان شام میں آیا ہے، ایک روز چھوٹی زہرا نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. چھوٹی زہرا سے بابا نے کہا میری سکینہ تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو. جناب سکینہ جب یہ خواب دیکھتی ہیں تو بھاگتے ہوئے اپنے بھیا سجاد کے پاس آتی ہیں اور شہزادی اپنے بھائی سے اپنی مصیبت کو بیان کر رہی ہیں. بطور خواب دیکھے گا. قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. بھیا مر جاؤں گی زندان میں گھٹ گھٹ کر میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر شہزادی کیا مصیبت بیان کر رہی ہیں اپنے بھائی بیمار سے. بطور خاد دیکھیے گا انشاءاللہ مصائب ہوں گے. ہے قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. خواب میں لینے ہمیں آئے تھے بابا بھیا دیکھ کے حال میرا روتے تھے بابا بھیا. خواب میں لینے ہمیں آئے تھے بابا بھیا دیکھ کے حال میرا روتے تھے بابا بھیا. کہتے تھے 10ویں سے ویران ہے سینہ دختر میری قسمت میں. سنو شہزادی کی کیا مصیبت ہے. شہزادی کیا مصیبت بیان کر رہی ہیں اپنے بھائی سے. قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر ہائے ہائے میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. بھیا مر جاؤں اگر دفن یہی کر دینا بھیا بھیجے جو کفن شمر اسے مت لینا. جزاک اللہ. بھیا مر جاؤں اگر دفن یہی کر دینا بھیا بھیجے جو کفن شمر اسے مت لینا. مجھ کو دفنانا کفن اپنی ابا کا دے کر میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. قید خانے جناب سکینہ پھوپھی امی ماں کی مصیبت کو اپنے بھائی سے بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بطور خط دیکھیے گا. میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے.
دینا ماں پھوپھیوں کو مرنے پہ تسلی پہ ہم، ہے وصیت یہ میری دینا کفن بہر کرم. دینا ماں پھوپھیوں کو مرنے پہ تسلی پہ ہمیں، ہے وصیت یہ میری دینا کفن بہر کرم. دینا نعش میرے کو بھیا میرے مرنے کی خبر، میری قسمت میں وطن ہائے ہائے لکھا ہے. قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر، میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. قبر پہ آ کے میری فاتحہ پڑھنا بھیا، بعد مرنے کے ہمیں بھول نہ جانا بھیا. قبر پہ آ کے میری فاتحہ پڑھنا بھیا، بعد مرنے کے ہمیں بھول نہ جانا بھیا. قبر پہ شمع سر شام جلانا آ کر، میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. قید خانے میں اب بی اپنی مصیبت کو بیان کریں. زندان شام میں بھائی سے کیا بیان کریں؟ میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. دفن بھیا مجھے تم گیلی زمین میں کرنا، بھیا عاشقوں سے میری قبر کو تر کر دینا. دفن بھیا مجھے تم گیلی زمین میں کرنا، بھیا عاشقوں سے میری قبر کو تر کر دینا. کس پانی کو کہو گے نہیں کوئی سر پر، میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر، میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. ہو کے زندہ سے رہا جب بھی مدینے جانا، بھیا ڈھائے گئے جو مجھ پہ ستم مت کہنا. ہو کے زندہ سے رہا جب بھی مدینے جانا، بھیا ڈھائے گئے جو مجھ پہ ستم مت کہنا. سن کے مر جائے گی سغرا میری جان خواہ، میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے. قید خانے میں سکینہ نے کہا رو رو کر، میری قسمت میں وطن جانا نہیں لکھا ہے.
क्यों ना गम से हो कले जाता हो बाला शाके, कोई इस गम में नहीं पूछने वाला शाके। क्यों ना गम से हो कलेजा तो हो बाला शाके, कोई इस गम में नहीं पूछने वाला शाके। सफदर इसको है मुसीबत से है मरना बेहतर, मेरी किस्मत में वतन जाना नहीं लिखा है। कैद खाने में सकीना शहजादी पुरसा कबूल करें, जज़ाकल्लाह। मेरी किस्मत में वतन जाना नहीं लिखा है। भैया मर जाऊंगी जिंदान में मैं घुट घुट कर, मेरी किस्मत में वतन जाना नहीं लिखा है। कैद खाने में सकीना ने कहा रो रो कर, फातिमा ज़हरा 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 या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा तू हमें ही ज़िया रामा दे दे, अपनी चादर का साएबा दे दे। तेरे और मुसल्ले पर और मुसल्ले पर हर जवां कह रहा है रो रो कर, हम रहे ना रहे मगर बीबी ता कयामत रहे गमे सरवर। जज़ाकल्लाह। मसरूफ़ मातम है अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर का मातमी दस्ता। इस दस्ते के मातम कर लेने के फ़ौरन बाद हर दिल अजीज़ मातमी दस्ता सरज़मीन सुल्तानपुर का मशहूर मारूफ मायानाज मातमी दस्ता अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा है। जिंदाबाद सीनादनी का पुरसा पेश कर रही है अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर का दस्ता।
زندہ باد. جزاک اللہ جزاک اللہ. نعرہ حیدری. گزارش کی جا رہی ہے انجمن اصغریہ مہٹ سلطانپور کے ماتمی دستے سے کہ وہ صف ادا کا اہتمام کر لیں. میں تمام عزاداروں سے گزارش کر رہا ہوں ٹرانسفارمر کے پاس سے آپ لوگ ہٹ جائیں برائے مہربانی. اور جو حضرات روڈ پہ کھڑے ہیں ان سب سے میں گزارش کر رہا ہوں، آقا حسین نے سکون کا درس دیا ہے، اتحاد کا درس دیا ہے، تاکہ آنے جانے والوں مسافروں کو مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ لوگوں سے گزارش ہے روڈ چھوڑ کے پنڈال کے قریب تشریف لائیں. سرزمین سلطانپور کا مایا ناز ماتمی دستہ، انجمن اصغریہ امہٹ سلطانپور کا ماتمی دستہ صف ادا کا اہتمام کرنے جا رہا ہے. میں تمام عزاداروں سے گزارش کر رہا ہوں برائے مہربانی آپ لوگ روڈ کو چھوڑ کر دستے کے قریب آ جائیں، نوحہ سماعت کریں، حق کے پرسہ ادا ہو، حق کے ماتم ادا ہو. جو حضرات ٹرانسفارمر کے پاس کھڑے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس کے قریب نہ جائیں، اس سے بہت دور رہیں. لیکن تمام عزاداروں سے گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ راستے کو چھوڑ دیں، راستہ چھوڑ کے پنڈال میں آ جائیں. جتنے بھی مومنین دور سے جائیں تو دور سے جائیں. تمام مومنین سے گزارش ہے جو لوگ راستے سے عزادار گزر رہے ہیں ٹرانسفارمر سے دوری بنا کر گزریں، ٹرانسفارمر سے دوری بنا کر وہاں سے گزریں. میں اپنی پردہ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ٹرانسفارمر سے دور ہو کر گزریں. اور جو حضرات روڈ پہ کھڑے ہیں ان سب سے بھی گزارش کر رہا ہوں برائے مہربانی آپ لوگ تشریف لائیں. سرزمین سلطانپور کا مایا ناز ماتمی دستہ انجمن اصغریہ امہٹ سلطانپور کا ماتمی دستہ جو نوحہ خوانی و سینہ زنی کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، نوجوان ماتمی دستہ. غم حسین سلامت رہے گا محشر تک، غم حسین سلامت رہے گا محشر تک. دعا ہے زہرا کی اور انتظام زینب کا. غم حسین سلامت رہے گا محشر تک، دعا ہے زہرا کی اور انتظام زینب کا. حبیب ابن مظاہر کو دو ملے اعجاز، ہے ایک حسین کا خط اور ایک سلام زینب کا. لیجئے بی بی ثانیہ زہرا کی مصیبتوں کا ماتم کرنے کے لیے اپنے نوحہ ہم نوا ماتمی دستے کے ساتھ مسلح ادا پہ نماز عشق حسین ادا کرنے کے لیے انجمن اصغریہ امہٹ سلطانپور کا ماتمی دستہ صف ادا کا اہتمام کر چکا ہے. اس دستے کے دو نوحے کے فوراً بعد انجمن عباسیہ نمولی سادات فیض آباد کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہے. ماتم حسین. رو کے یہ شہ نے کہا رو کے یہ شہ نے کہا رو کے یہ شہ نے کہا. صدائے ماتم کے چند بند پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے مومنین. رو کے یہ شہ نے کہا ہو گئی مجھ پر جفا ہو گئی مجھ پر جفا شمر سے کرتی رہی فاطمہ زہرا یہ بین تین شب و راز کا ہے میرا پیاسا حسین.
मुझ पर जफा रो के ये शह ने कहा सीनाए शबीर पर शिमरे लाई है सवार तेगे सितम से लाई शाह पे करता है वार सर हुआ तन से जुदा सर हुआ तन से जुदा हो गई मुझ पर जफा रो के ये शह ने कहा बचा लो मुझे चचा जान आकर सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम बचा लो मुझे चचा जान आकर बचा लो मुझे चचा जान आकर नौहा पेश कर आओ समाअत करेंगे मोमिनीन राह कूफा और शाम में मासूम सकीना के बहन समाअत करेंगे सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम बंद समाअत करेंगे मोमिनीन जो मुझ पर गुजरती है बतलाऊं कैसे तमाचों से देखो है रुखसार नीले सताते हैं मुझको यतीमा समझ
करेंगे मोमनी। गला मेरा राशि से बांधा है कस कर, ऐ अम्मू मुझे सांस लेना है दूबर। कहीं मर न जाए सकीना तड़प कर, सितम उठा रहा है ये शिमरे सितम गर। ये बंद भी समाप्त करेंगे मोमिनीन। कसम खा रही हूँ न मांगूंगी पानी, मैं सह लूंगी अम्मू ये तशना दहानी। न लाऊंगी शिकवा कोई अपने लब पर, सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर। मदद के लिए मैंने सबको बुलाया, ना इमदाद को मेरी कोई भी आया। है जो भी वो सब जुल्म ढाते हैं मुझ पर, सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर। आखिरी बंद समाप्त करेंगे मोमिनी। मासूम सकीना की प्यास की क्या कैफियत थी, समाप्त करेंगे मोमिनी। आतश किसको कहते हैं बच्ची से पूछो, तड़पती रही हाँ ए मासूम देखो। हुआ मरते दम भी न पानी मोयासे, सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर। मक्ते का बंद समाप्त करेंगे मोमिनी। तड़पती रही बस वो गम की सताई, नकी हाय जिंदा में मौत आई। यही हर घड़ी था बस उसकी ज़बां पर, सितम ढा रहा है ये शिमरे सितम गर। बीबी सकीना की बेकसी का मातम कर रही है अंजुमन असगरिया
अमहट सुल्तानपुर का मातमी दस्ता जिसने एक नोहा तमाम किया। दस्ते से गुजारिश है इसी मकाम पर एक नोहा और पेश करें। इस दस्ते के एक नोहे के फ़ौरन बाद अंजुमन अब्बासिया निमौली सादात फैज़ाबाद के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वह पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहे। अगर मेरी आवाज़ इमदाद हुसैन मद्दू साहब तक पहुँच रही है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आके आप राबिता करें। मसरूफ़ आवगम है, मसरूफ़ मातम है, बेबी सकीना की यतीमी का मातम कर रही है। अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर का मातमी दस्ता अब्बास का दिल हो के नदर हो के जिगर हो, अब्बास का दिल हो के नदर हो के जिगर हो, हर गोशे एहसास में रहती है सकीना, इस तरह से मशकीज़ों को लिपटाए है परचम, लगता है भतीजी नहीं बेटी है सकीना। लीजिए अब्बास अलमदार की चहेती भतीजी बीबी सकीना की यतीमी का मातम कर रही है। अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर का मातमी दस्ता या हुसैन। दस्ते से गुजारिश है चलिए पढ़ दे रहे हैं हम, सदा पहुंचा देंगे। गर्दन पे खंजर बार नौहा पेश कर रहा हूं, समाअत करेंगे मोमिनीन। मारता था शिमर जब गर्दन पे खंजर बार बार। समाअत करेंगे मोमिनीन। देते थे अब्बास को आवाज सरवर बार बार। शेर समाअत करेंगे मोमिनीन। मारता था शिमर जब गर्दन पे खंजर बार बार। आइए जल्द आइए बाबा मेरी इमदाद को। आइए जल्द आइए बाबा मेरी इमदाद को। दे रहे थे ये सदा मक्तल से अकबर बार बार। देते थे अब्बास को आवाज सरवर बार बार। बेकसी मजलूम में करबला समाअत करेंगे मोमिनीन। लाशाए अकबर को लेकर जब चले सूए ख़याल। लाशाए अकबर को लेकर जब चले सूए ख़याल।
रस्ते में ठोकर बार बार। देते थे अब्बास को आवाज सरवर बार बार। जैसा शेर पेश कर रहा हूं समाप्त करेंगे मोमिन। छीन कर शिमरे लाई जो ले गया सूए फुरात। छीन कर शिमरे लाई जो ले गया सूए फुरात। देखती थी सानिए ज़हरा वो चादर बार बार। देते थे अब्बास को आवाज सरवर बार बार। देख कर सैदानियों को बेरदा बाजार में। देख कर सैदानियों को बेरदा बाजार में। नोके नेज़ा से गिरा अब्बास का सर बार बार। देते थे अब्बास को आवाज सरवर बार बार। आखिरी शेर समाप्त करेंगे मोमिन। दफन करना नम जगह पर मुझको हो मुमकिन अगर। दफन करना नम जगह पर मुझको हो मुमकिन अगर। कहती थी कैदी बरादर से ये ख्वाहर बार बार। मक्ते का शेर समाप्त करेंगे मोमिन। देते थे अब्बास को आवाज सरवर बार बार। मारता था शिमर जब गर्दन पे खंजर बार बार। आँख से रज़्मी रवा होती है अश्कों की नदी। आँख से रज़्मी रवा होती है अश्कों की नदी। याद करके दश्त का खूबार मंजर बार बार। देते थे अब्बास को आवाज सरवर बार बार।
یا رب الحسین اشف صدر الحسین یا رب الحسین اشف صدر الحسین یا رب الحسین اشف صدر الحسین زہرا کا واسطہ تجھے ہے در کا واسطہ زینب کا واسطہ تجھے سرور کا واسطہ اجڑی ہوئی بہن کے برادر کا واسطہ صغرا کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ یا رب الحسین اشف صدر الحسین یا رب الحسین اشف صدر الحسین تجھ میں فرات آج بھی بہتی ہے کربلا اب بھی تڑپ تڑپ کے یہ کہتی ہے کربلا اب بھی دلوں کے درد کو سہتی ہے کربلا ہر لمحہ انتظار میں رہتی ہے کربلا یا رب الحسین اشف صدر الحسین یا رب الحسین اشف صدر الحسین یا رب الحسین اشف صدر الحسین میں لا رہا ہوں اس کو خیالوں کے درمیان جو تھی ستمگروں کے تماشوں کے درمیان گزری ہے جس کی عمر تماشوں کے درمیان مقتل میں تھی پڑی ہوئی لاشوں کے درمیان یا رب صف ادا کا اہتمام کر لے مصلی ادا پہ تشریف لائے نماز عشق حسین ادا کرے انجمن عباسیہ نمولی سادات فیض آباد انجمن عباسیہ نمولی سادات فیض آباد کے دو نوحے کے چھے ہٹی تو نو محمد کی ماں نہیں لیجئے شہزادی بی بی زینب کبریٰ کی مصیبتوں کا اور بے کسی کا ماتم کرنے کے لیے اپنے نواخواہ ہم نوا ماتمی دستے کے ساتھ صف ادا کا اہتمام کر چکی ہے انجمن عباسیہ نمولی سادات فیض آباد کا ماتمی دستہ ماتم حسین یا حسین یا عباس غازی علمدار
یا حسین یا عباس غازی علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار کہتی تھی یہ سکینہ بچوں سے ہم پانی لائیں گے ہم ازادار غازی کا گھر گھر میں پرچم لہرائیں گے یہ دعا ہے تو بلا لے روزے پہ ہم شیش جھکائیں گے حسین جیگر پہ کھائے ہوئے ظلم کی نارن میں جیگر پہ کھائے ہوئے ظلم کی جوان لال رگڑتا ہے ایڑیاں رن میں جگر پہ کھائے ہوئے ظلم کی سینارن میں جگر پہ جگر پہ کھائے ہوئے ظلم کی سینارن میں جگر پہ کھائے
بند سماعت رہیں گے حضرات، جہاں جہاں تشریف فرما بطور خاص ضعیف باپ نے جوان بیٹے کے سینے سے کس طریقے سے برچی کا پھل نکالا ہے، بند سماعت رہیں گے حضرات۔ نکالے کیسے کلیجے سے نوجوان کے انی، نکالے کیسے کلیجے سے نوجوان کے انی، بہت ہی سخت ہے مولا پہ امتحان میں، یہ بھی بند بطور خاص منظر کریں گے حضرات۔ ضعیف باپ کو کچھ سوجھتا نہیں اکبر، ضعیف باپ کو کچھ سوجھتا نہیں اکبر، بتا دو مجھ کو تڑپتے ہو تم کہاں رن میں، یہ بند سنیں گے حضرات۔ جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے کیا کہا تھا، بطور خاص بند سنیں گے حضرات۔ منہ اپنا پھیر لو اکبر کی سمت سے مولا، منہ اپنا پھیر لو اکبر کی سمت سے مولا، نکلنے والی ہے کڑی الجمع کی جارن میں، یہ بھی بند بطور خاص سنیں گے حضرات۔ ملاحظہ کریں گے حضرات۔ جامان لال کے سینے سے جبنی کھینچی، جامان لال کے سینے سے جبنی کھینچی، جگر کو لے کے برآمد ہوئی سے نارن میں، یہ بند بطور خاص سنیں گے حضرات۔ صاحبان اولاد کے مجموعہ تصور سر محسوس کریں کہ امام حسین نے کیا منظر دیکھا ہے، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، بند بطور خاص سنیں گے حضرات۔ لگا جو سینے پہ ناگا ظلم کا نیزہ، لگا جو سینے پہ ناگا ظلم کا نیزہ، شکستہ ہو
آخری بند سماعت کریں گے حضرات. ضعیف باپ ہے جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھائے؟ بند بطور خاص سنیں گے حضرات. جوان لال کی میاں اٹھائیں کیسے حسین؟ جوان لال کی میاں اٹھائیں کیسے حسین؟ کمر جھکی ہے نظر ہے دھواں دھواں رن میں. مکتے کا بند بطور خاص سنیں گے حضرات. زمین گرم پہ عارف حسین و زینب کی. زمین گرم پہ عارف حسین و زینب کی. 18 سال کی محنت ہے رائے گارن میں. جوان لال رگڑتا ہے ایڑیاں رن میں. یہ بینتھم میں لیلا کا میرا چین گیا. ہاں ضرور پڑھیں گے بھائی. یہ بین تھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی. یہ بین تھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی. یہ بین تھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی. یہ بین تھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی. یہ بین تھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی. یہ بین تھا میں لیلا کا میرا چین گیا میری نیند گئی. یہ بین تھا میں لیلا کا میرا چین میری
अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहें। मेरा चैन गया मेरी नींद गई, जब से मेरा अकबर मारा गया मेरा चैन गया मेरी नींद गई। जब से मैं या हुसैन हज़रत एक फरमाइशी कलाम आप उनके समात के हवाले करता हूँ। जहाँ जहाँ हम तशरीफ़ फरमाए बतौर ख़ास नौहे में समात करेंगे, बतौर ख़ास सुनेंगे हज़रत। ज़मीन गर्म पेड़ी रगड़ता रहे गया प्यारा मेरे अकबर के सीने में से ना जालिम ने जो मारा मेरे मेरे अकबर के सीने में से ना जालिम ने जो मारा मेरे मेरे अकबर के सीने में सेना जालिम ने जो मारा। मेरे अकबर के सीने में सेना जालिम ने जो मारा। बन समात रंगे हजरात, ज़ईफ़ बाप से जवान बेटे ने क्या कहा था उस वक्त। बन समात रंगे हजरात बतौर ख़ास। अनीने से किसी ने से निकालो ऐ मेरे बाबा, अनीने से किसी ने से निकालो ऐ मेरे बाबा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिगर हो जाए ना पारा। ये भी बन बतौर ख़ास सुनेंगे हजरात। ज़ईफ़ बाप है, जवान बेटे की लाश खैमे में किस तरीके से लेके जाए, बन सुनेंगे हजरात। तुम्हारी लाश खेमे में भला ले जाऊंगा कैसे, तुम्हारी लाश खेमे में भला ले जाऊंगा कैसे। जवा हो तुम मेरे बेटा है बूढ़ा बापू बेचारा।
یہ بھی بطور خاص سنیں گے حضرات. پھوپھی اماں کو تیری لاش دکھلاؤں گا میں کیسے، پھوپھی اماں کو تیری لاش دکھلاؤں گا میں کیسے، کہ تم تو تھے میرے اکبر پھوپھی کی آنکھوں کا تارا. آخری بند سماعتیں گے حضرات. تمہاری ماں کو اے اکبر تیرا صحرا سجانا تھا، تمہاری ماں کو اے اکبر تیرا صحرا سجانا تھا، قضا جلدی بہت آئی ابھی تو سن تھا 18. مکتے کا بھائی ملاحظہ کریں گے حضرات بطور خاص. علی مولا نے جب کھینچی حسن اکبر کے سینے سے، علی مولا نے جب کھینچی حسن اکبر کے سینے سے، جگر سے خون کا ناظر ابل اٹھا تھا فوارہ. میرے اکبر کے سینے میں سنا ظالم نے جو مارا، یہ بین تھا. حضرات ایک نوحے کی فرمائش اور ہوئی تھی، آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں اس سے بعد. ایڑیاں اپنی رگڑتے ہوئے بولے اکبر، بابا نیزے کی انی سینے میں در آئی ہے. زخم نہ دیکھ سکو گے میرے سینے کا پدر، بابا نیزے کی انی سینے میں در آئی ہے. جوان بیٹا اپنے ضعیف باپ سے کیا بیان کر رہا ہے، سنیں گے حضرات. ایڑیاں اپنی رگڑتے ہوئے بولے اکبر، بابا نیزے کی انی سینے میں در آئی ہے.
زخم نہ دیکھ سکو گے میرے سینے کا پدر بابا نیزے کی یعنی سینے میں در آئی ہے بن سماعت رہیں گے حضرات جناب اکبر اپنے بابا سے کیا کہہ رہے ہیں سنیں گے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے بن بدر خاص سنیں گے حضرات دیکھ کر زخم جگر نور چلا جائے گا آپ کا لال بہت دور چلا جائے گا دیکھ کر زخم جگر نور چلا جائے گا آپ کا لال بہت دور چلا جائے گا لوٹ کے پھر نہیں آئے گا تمہارا اکبر یہ بھی بن منازعہ کریں گے حضرات جناب اکبر کیا کہتے ہیں بابا سے سنیں گے حضرات بن بڑی تکلیف ہے بابا میرے سینے میں ٹوٹ کے رہ گئی نیزے کی یعنی سینے میں بڑی تکلیف ہے بابا میرے سینے میں ٹوٹ کے رہ گئی نیزے کی یعنی سینے میں بچ نہیں پائے گا لگتا ہے تیرا نور نظر یہ بن سنیں گے حضرات جب امام حسین نے جناب اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا ہے تو اس وقت میرا مظلوم امام تڑپ گیا تھا بن سماعت رہیں گے حضرت شہ نے جب دیکھا ہے فرزند کا زخمی سینہ بس تڑپتے ہوئے مولا نے یہ رو رو کے کہا شہ نے جب دیکھا ہے فرزند کا زخمی سینہ بس تڑپتے ہوئے مولا نے یہ رو رو کے کہا امتحان ہے یہ بہت سخت ہمارے اوپر یہ بن سنیں گے حضرات جناب اکبر کہتے ہیں بابا اگر میرا لاشا خیمے میں لے جانا تو میری ماں کو میرا لاشا نہ دکھانا بطور خاص بن سنیں گے حضرات بابا خیمے میں میری لاش اگر لے جانا میری مادر کو میرا زخم نہیں دکھلانا بابا خیمے میں میری لاش اگر لے جانا میری مادر کو میرا زخم نہیں دکھلانا ورنہ مر جائے گی میت پہ میری رو رو کر آخری بند سنیں گے حضرات جناب اکبر نے سورہ سے وعدہ کیا تھا بطور خاص بند سنیں گے حضرات
میری سغرا جو میری شادی کا پوچھے بابا، میری جانب سے اسے خط میں یہ لکھنا بابا۔ میری سغرا جو میری شادی کا پوچھے بابا، میری جانب سے اسے خط میں یہ لکھنا بابا، آنا پائے گا مریضا تمہیں لینے اکبر۔ مقطع سماعت فرمائیں گے حضرات۔ لاش اکبر کس طرح امام حسین خیمے میں لے کے آئے ہیں، سنیں گے حضرات۔ اے حسن فاطمہ زہرا کے پسر تھے تنہا، شہ نے کس طرح خدا جانے اٹھایا لاشا۔ اے حسن فاطمہ زہرا کے پسر تھے تنہا، شہ نے کس طرح خدا جانے اٹھایا لاشا۔ لائے ہیں خیمے میں کس طرح سے لاش اکبر۔ آقا حسین کے کڑیہ جوان بیٹے علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے انجمن عباسیہ نیمولی سادات فیض آباد کا ماتمی دستہ، جس نے نوحہ تمام کیا۔ یہ ماتمی دستے سے گزارش ہے ماتم کر کے پرسہ پیش کر لے۔ دستے کے ماتم کر لینے کے فوراً بعد گزارش ہوگی انجمن امامیہ رنو جونپور کے ماتمی دستے سے کہ وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ انجمن امامیہ رنو کے ماتمی دستے سے گزارش ہے اس دستے کے ماتم کر لینے کے فوراً بعد پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہے یا حسین۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔ زندہ باد۔ جو حضرات ابھی تک کھانا نہیں کھائے اور انجمن عباسیہ نیمولی سادات فیض آباد کے ماتمی دستے سے گزارش ہے کہ آپ لوگ امام بارگاہ کے پیچھے بانی جلوس کے مکان پر جا کے کھانا نوٹ فرما لیں، اور انجمن امامیہ رنو کے فوراً بعد انجمن نور اسلام نگپور جلال پور کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اگلی منزل پہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی۔ انشاءاللہ آپ ان کے عمدہ بیان سے
समात करेंगे। हजरात मोमिनीन ऐलान समात फरमा लें। बीमार करबला का मातम बेयाद असीरान करबला। मौरखा 24 मुहर्रमुल हराम 10 जुलाई बरोद जुमा बवक्त 8 बजे सुबह बमकाम हाशमी इमाम बारगाह मौजा सैदपुर खंजहाँपुर ज़िला आजमगढ़ में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मशहूर मारूफ नवा खां जनाब रेहान जलालपुरी साहब, जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जनाब तनवीर आदमी साहब पहली मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे, सैयद इंतज़ार मीरी साहब। दौरान जुलूस जो तकरीर होगी आली जनाब मौलाना आज़मी अब्बास साहब, इज़्ज़त माब आली जनाब मोहतरम बिलाल हसनैन साहब, आली जनाब मौलाना फ़रहान साहब क़िबला। अंजुमन हाय मातमी अंजुमन गुलशन इस्लामी तोपुर, अंजुमन गुंचे नासरुल्लाह बड़ा गाँव, अंजुमन अदादारिया हुसैनाबाद, अंजुमन मासूमिया रजिस्टर लोरपुर ताजन अकबरपुर, अंजुमन अब्बासिया निमौली सादात फैज़ाबाद और अंजुमन जाफरिया रजिस्टर शमसपुर के मातमी दस्ता शिरकत कर रहे हैं। आप हजरात से वक्त की पाबंदी के साथ कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। इंशाअल्लाह अभी अगली मंजिल पर कुछ ही देर में खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला मुंबई की तकरीर होगी। लीजिए मसरूफ़ मातम हो चुकी है। अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर का मातमी दस्ता, इस दस्ते के अंजुमन नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहे। मातम हुसैन। मैं अंजुमन इमामिया रन्नो के जो बच्चे हमारे अभी उधर उधर तशरीफ फरमा, उनसे गुजारिश है कि अंजुमन में शरीक हो जाए। अंजुमन इमामिया रन्नो कि हमारे जो बच्चे इधर उधर हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, दस्ता लग चुका है, जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं इधर उधर हैं उनसे मेरी गुजारिश है अंजुमन में तशरीफ लाएं। या हुसैन। हम शह के आज़ादार हैं, हम शह के आज़ादार, हम शह के आज़ादार हैं, हम शह के आज़ादार, हम वक्त के मीसम भी हैं और वक्त के मुख्तार, हम शह के आज़ादार, हम शह के आज़ादार, हम फातिमा ज़हरा की दुआओं के हैं हकदार, हम शह के आज़ादार हैं, हम शह के आज़ादार, हम शह के आज़ादार हैं, हम शह के आज़ादार, हम लेके अलम आग के शोलों पे चलेंगे, हम लेके अलम आग के उड़ते हुए शोलों को भी गुलजार करेंगे, उड़ते हुए शोलों को भी गुलजार करेंगे, हस्ती से मिटा देंगे तुझे दीन के गद्दार, हम शह के आज़ादार, हम शह के हम रोज़े ज़हरा को भी तामीर करेंगे, हम मजलिस भी वहाँ मातम शाबी करेंगे, मजलिस भी वहाँ मातम शाबी करेंगे, नासिर है मेरा गैब में हम हैं नहीं लाचार, हम जियो हम शह के आज़ादार, लहराएगा हर सिमत अलमदार का परचाम, लहराएगा हर सिमत अलमदार का परचाम, हर कौम करेगी शह मजलूम का मातम, हर कौम करेगी शह मजलूम
صفدر نہ بچے گا کوئی بیعت کا طلبگار ہم جزاک اللہ یا حسین سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا دہکتی ہے بدن کی ہڈیاں سب پیاس سے بھن کر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا چچا کے بعد بڑھتی گئی ہے پیاس کی شدت مجھے تشنا لبی نے ایک پل بھی دی نہیں مہلت بدن کا خون سارا بہہ چکا ہے اشک بن بن کر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا اسی نازک بدن پر تازیاں نے سہ لیے میں نے نہ کی امت کے حق میں پھر بھی کوئی بد دعا میں نے شتر کی پیٹھ پر باندھا تھا مجھ کو شمر نے کس کر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد مضطر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا ہے صدمہ اس قدر دل پر کہ میں ہر وقت روتی ہوں کہاں نیند آتی ہے مجھ کو کہاں راتوں کو سوتی ہوں تمہیں معلوم ہے سوتی تھی میں بابا کے سینے پر جہاں گیلی زمیں ہوگی وہیں پر مجھ کو دفنانا سکینہ نے کہا رو کر کہ بھیا عابد
जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। पिलाते थे जो अपने हाथ से मुझको चचा पानी, न उसके बाद जी भर करके मुझको मिल सका पानी। बुझेगी प्यास अब मेरी चचा के पास ही जाकर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। सकीना ने कहा रो कर कि भैया आबिदे मुज़्तर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। खबर दी है मेरे बाबा ने मुझको ख्वाब में आकर, करेगी कैद से आज़ाद मुझको मौत अब आकर। सुकून पाऊंगी ऐ भैया बस अब मैं कब्र में जाकर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। सकीना ने कहा रो कर कि भैया आबिदे मुज़्तर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। खबर मरने की मेरी तुम न हरगिज़ शिम्र को देना, कफन मेरे लिए भेजे अगर जालिम तो मत लेना। मेरी मैयत को बस अपनी एबा का ही कफन देकर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। सकीना ने कहा रो कर कि भैया आबिदे मुज़्तर, जहाँ आखिरी मिसरा मुलाज़ा ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। रिहाई कैद से पाकर जो है भैया वतन जाना, मसाइब मुझ पे क्या गुजरी न तुम सुगरा को बतलाना। बहन सुगरा तड़प जाएगी मेरा हाल सुन सुन कर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। सकीना ने कहा रो मक्ते का शेर बता रहा हूँ, खास मुलाज़ा वापस। आबिदे मुज़्तर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। सकीना प्यास की शिद्दत से आला जब तड़पती थी, तो चेहरा देख कर बीमार का हसरत से कहती थी। तड़प जाते थे मौला जब बहन कहती थी ये रो कर, जहाँ वहीं पर मुझको दफनाना। सकीना ने कहा रो कर भैया आबिदे मुज़्तर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। दहकती है बदन की हड्डियाँ सब प्यास से भुनकर, जहाँ गीली ज़मीं होगी वहीं पर मुझको दफनाना। या हुसैन हुसैन
मसरूफ़ मातम है अंजुमन इमामिया रन्नो जौनपुर का मातमी दस्ता। इस दस्ते के मातम कर लेने के फ़ौरन बाद अंजुमन नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वह पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहें। अंजुमन नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो पुरसा पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। या हुसैन या हुसैन। अंजुमन इमामिया के तमाम बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। अंजुमन इमामिया के तमाम बच्चे जिस जिस गाड़ी से आए हैं अपनी अपनी गाड़ी में बराए मेहरबानी बैठ जाएं। मसरूफ़ मातम होने जा रही है अंजुमन नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर का मातमी दस्ता। ये मातमी दस्ता इस मकाम पे एक नोहा पेश करेगा। इस दस्ते के एक नोहे के फ़ौरन बाद यही मातमी दस्ता सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल पे ले चलेगा और इंशाअल्लाह अभी कुछ ही देर में अगली मंजिल पे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला मुंबई की तकरीर होगी। मसरूफ़ मातम है, मसरूफ़ आहगम है अंजुमन नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर के मातमी दस्ते से कि वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहें। अंजुमन नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर के फ़ौरन बाद अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी वो पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहें। जहाँ तक आवाज़ मोमिनीन के कानों तक पहुँच रही है आप तमाम अज़ादारों से गुजारिश कर रहा हूँ दस्ते के करीब हो जाए, दस्ते के हमरा हो जाए, नौहा समात करें। हक़ के पुरसा अदा हो, हक़ के मातम अदा हो, हक़ के गिरिया अदा हो। सर से चादर भी गई घर भी लूटा ज़ैनब का, सर से चादर भी गई घर भी लूटा ज़ैनब का, बच गया दीन मगर कुछ ना बचा ज़ैनब का। शहज़ादी बीबी ज़ैनब कुबरा की लुटे हुए घर का मातम करने के लिए अपने नौखा हमनवा मातमी दस्ते के साथ सफ़ेदा का एहतमाम कर चुकी है अंजुमन नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर का मातमी दस्ता। इस दस्ते के दो नोहे के फ़ौरन बाद अंजुमन असगरिया अमहट सुल्तानपुर के मातमी दस्ते से गुजारिश होगी कि वह पुरसा पेश करने के लिए आमादा रहे। मातम हुसैन। अंजुमन नूर इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो हल्के मातम में आ जाएं और नोहा खानी व सीना जनी करनी है। अंजुमन नूर इस्लाम के मेंबरान जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो तशरीफ़ लेके आएँ। वक्त आखिर शहे वाला से ये अकबर
کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا دیکھتے ہی میرے لاش کو تڑپ جائے گی گر کلیجہ نظر آئے گا تو مر جائے گی دیکھتے ہی میرے لاش کو تڑپ جائے گی گر کلیجہ نظر آئے گا تو مر جائے گی بابا کمزور ہوا کرتا ہے دل ہے ماں کا بابا کمزور ہوا کرتا ہے دل ہے ماں کا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا گھٹنیوں چلتے ہوئے آئے قریب اکبر کس طرح جا گیا آخر میری میت لے کر گھٹنیوں چلتے ہوئے آئے قریب اکبر کس طرح جا گیا آخر میری میت لے کر گر کسی حال میں لاش کو میرے لے جانا گر کسی حال میں لاش کو میرے لے جانا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا ایک ہی بار میں میت کو نہیں لے جانا بابا تھک جانا تو لاش کو کہیں رکھ دینا ایک ہی بار میں میت کو نہیں لے جانا بابا تھک جانا تو لاش کو کہیں رکھ دینا بیٹھ کر خاک پہ آرام ذرا کر لینا بیٹھ کر خاک پہ آرام ذرا کر لینا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا
رکھ کے سینے پہ میرے ہاتھ کہاں تھا مانے دشت میں دھیان کلیجے پہ بھی رکھنا بیٹے رکھ کے سینے پہ میرے ہاتھ کہاں تھا مانے دشت میں دھیان کلیجے پہ بھی رکھنا بیٹے شد نہ جائے کہیں نیزے سے تمہارا سینہ شد نہ جائے کہیں نیزے سے تمہارا سینہ مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا آخری بند پیش کر رہا ہوں حضرات یاد آتی ہے یاد آتی ہے بہت فاطمہ صغرا میری جان کس حال میں دکھیاری مریضہ ہوگی یاد آتی ہے بہت فاطمہ صغرا میری جان کس حال میں دکھیاری مریضہ ہوگی کون بتلائے اسے مر گیا تیرا بھیا کون بتلائے اسے مر گیا تیرا بھیا مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا مکتا پیش کرو حضرات مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ یوں مبارک نہ کسی ماں کا مقدر ٹوٹے ماں سے پردیس میں جیسے علی اکبر چھوٹے یوں مبارک نہ کسی ماں کا مقدر ٹوٹے ماں سے پردیس میں جیسے علی اکبر چھوٹے گونجتی رہ گئی صحرائے آتش میں یہ صدا گونجتی رہ گئی دستے سے گزارش ہے یہیں تشریف رکھیں آپ ہی لوگ کو صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل پہ لے چلنا ہے اور اگلی منزل پہ آپ کو ایک نوحہ پیش کرنا ہے اذان ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہیں پہ آپ ٹھہریں
है कर्मो बेड़िया इनसे रहा नहीं जाता। मैं अपने भाई की बेड़ी पे डालती पानी। सुनेंगे मोमिनीन, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन ने फरमाइश के बिना पे नोहा पेश कर रहा हूँ, मोमिनीन समात करेंगे। कदम को रखते उठाते हैं नातवानी में। ज़ईफ़ हो गए भैया मेरे जवानी में। सुलगती बेड़ी से लागे कपाँव है जलता। सुनेंगे मोमिनीन, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। सुलगती बेड़ी से लागे कपाँव है जलता। मैं अपने भाई की बेड़ी पे डालती पानी। जब उनकी बेड़ियों पे धूप पड़ती है, सदा लोगों की बरकत करती है। जब उनकी बेड़ियों पे हाय धूप पड़ती है, सदा लबों की फकत आह आह करती है। कदम ज़मीन पे रखे किस तरह से ज़ैनुल बाक़दम। सुनेंगे मोमिनीन, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। कदम ज़मीन पे रखे किस तरह से ज़ैनुल बाक़। मैं अपने भाई की बेड़ी पे डालती पानी। जनाब सकीना के मसाइब और जनाब सैयद सज्जाद के मसाइब सुनेंगे मोमिनीन, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन है।
देती, रसन गले की मुझे बोलने नहीं देती। गला रसन में सकीना का इस तरह है बंधा, गला रसन में सकीना का इस तरह है बंधा। मैं अपने भाई की बेड़ी पे डालती पानी। और ये भी बंद सुनेंगे मोमिन, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। खुसूसी तवज्जो का तालिब इस बंद पे। वो हमको देख के रोए, हम उनको रोते हैं। संभल संभल के वो अपने कदम को रखते हैं। जो गोश्त पाँव के थे दियों ने छोड़ दिया। गोश्त पाँव के थे दियों ने छोड़ दिया। जो गोश्त पाँव के थे दियों ने छोड़ दिया। मैं अपने भाई की बेड़ी पे डालती पानी। जनाब सकीना की मजबूरी समाअत करेंगे मोमिन, इंशाअल्लाह मसाब होंगे। किन के पाँव में इस तरह है चुभी बेड़ी, दिखाई देने लगी के पैर की बेड़ी। है इतना दर्द की रो देता है मेरा भैया। है इतना दर्द की रो
اور مقتے کا بند سنیں گے مومنین۔ مصروف ماتم ہے انجمن نور اسلام نگپور جلال پور کا ماتمی دستہ۔ اگر میری آواز امداد حسین مدو صاحب تک پہنچ رہی ہے وہ برائے مہربانی جلد سے جلد تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں اسی مقام پر خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی تقریر بھی ہوگی۔ لیجیے گزارش کی جا رہی ہے انجمن اصغریہ امہٹ سلطان پور کے ماتمی دستے سے کہ وہ اپنے نواخواہ ہم نوا ماتمی دستے کے ساتھ مصلی ادا پہ نماز عشق حسین ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ انجمن امیٹھی والی آئی ہے، ریکویسٹ کر دوں کہ آپ لوگ آ جائیے، جہاں کہیں بھی ہو، تمام مومنین اور اہل مولا چکمولودی سب لوگ آ جاؤ، تقریر ہونے جا رہی ہے۔ مطلب کچھ پڑھ کے پھر اعلان کر دوں نا، جب تک پڑھیں سیٹنگ میں کر سکتا ہوں۔ مصروف ماتم ہونے جا رہی ہے انجمن اصغریہ امہٹ سلطان پور کا ماتمی دستہ۔ دستے سے گزارش ہے صف ادا کا اہتمام کر لیں۔ انجمن گلدستہ ادا جائز امیٹھی اور انجمن معصومیہ چک مولودی اور تمام ممبران سے آج کے اس اہتمام میں آئے ہوئے تمام ممبران سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ فوراً ہی انجمن اصغریہ کے فوراً بعد خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی۔ انشاءاللہ ان سے عمدہ بیان آپ لوگ سماعت کریں گے۔ گزارش ہے انجمن گلدستہ ادا جائز امیٹھی، انجمن معصومیہ چک مولودی اور تمام ممبران سے گزارش ہے، تمام عزاداروں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ جو ہے یہیں پہ کچھ ہی دیر میں کچھ ہی منٹ بعد جو ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ انجمن اصغریہ کے فوراً بعد انجمن عباسیہ نمولی سادات فیض آباد کے ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہے۔ مصروف ماتم ہو چکی ہے انجمن اصغریہ امہٹ سلطان پور کا ماتمی دستہ۔ ماتم حسین۔ رو کے یہ شہ نے کہا 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 ہو گئی مجھ پر جفا ہو گئی مجھ پر جفا ہو گئی مجھ پر جفا ہو گئی مجھ پر
जफा हजरात, मैं बतौर फरमाइश ये नवा पेश कर रहा हूँ। समाअत करेंगे मोमिनीन, जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ फरमा है समाअत करेंगे, इंशाअल्लाह हक़ मातम अदा होगा। या हुसैन होगा जो शबे गम का सवेरा अली अकबर, समाअत करेंगे मोमिनीन। होगा जो शबे गम का सवेरा अली अकबर, तड़पेगा अज़ां सुन के कलेजा अली अकबर। शेर समाअत करेंगे मोमिनीन। जब से गाए एक बार पलट कर नहीं आए, जब से गाए एक बार पलट कर नहीं आए, मैं देख रही हूँ तेरा रास्ता अली अकबर। एक माँ के दिल में एक बेटे के लिए क्या अरमान होते हैं, समाअत करेंगे उन्होंने। अरमान मेरे दफन हुए साथ तुम्हारे, अरमान मेरे दफन हुए साथ तुम्हारे, तुमको ना बना पाई मैं दूल्हा अली अकबर। हसरत
हसरत थी दुल्हन चांद सी एक ब्याह के लाती हसरत थी दुल्हन चांद सी एक ब्याह के लाती पूरी ना हुई दिल की तमन्ना अली अकबर कैफियत मासूम सकीना समात करेंगे मोमिन। रोती है शबो रोज सकीना यही कह कर रोती है शबो रोज सकीना यही कह कर भैया अली अकबर मेरे भैया अली अकबर आखिरी शेर समात करेंगे मोमिन। बस इतना बता दो उसे समझाऊंगी कैसे बस इतना बता दो उसे समझाऊंगी कैसे जिस वक्त तुम्हें पूछे गिसोगरा अली अकबर मक्ते का शेर समाप्त करेंगे मोमिन। रज़्मी यही मक़तल में सदा गूंज रही थी रज़्मी यही मक़तल में सदा गूंज रही थी बेटा अली अकबर मेरे बेटा अली अकबर حسین یا حسین اور
उठा रहे हैं हुसैन, नहर से भाई को अपने बुला रहे हैं हुसैन, जवां की लाश को तन्हा उठा रहे हैं हुसैन, नहर से भाई को अपने बुला रहे हैं हुसैन, जवां की लाश को तन्हा उठा रहे हैं हुसैन, नहर से भाई को अपने बंद समाअत करेंगे मोमिन। बेकसी है मजलूम है करबला के मैदान में। सदा पिसर की सुने जिस घड़े शहीदी ने, कभी गिरे कभी उठे चले ये कहते हुए, जवाब दो अली अकबर बुला रहे हैं हुसैन, जवां की लाश को तन्हा उठा रहे हैं हुसैन, ये बंद भी समाप्त करेंगे मुंबई। ज़ईफ़ बाप की हिम्मत ने साथ छोड़ दिया, सुए ख़याम ये रुख कर के शाहिदीन ने कहा, मदद को आओ ऐ बच्चों बुला रहे हैं हुसैन, मदद को आओ ऐ बच्चों बुला रहे हैं हुसैन, जवां की लाश को तन्हा उठा रहे हैं हुसैन, कैफियत मजलूम करबला समाप्त करें। मैं कैसे खैमे में ले जाऊं लाश-ए अकबर, ये डर है देख के मर जाए ना कहीं मादर, ये सोच कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं हुसैन, सोच कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं हुसैन, जवां की लाश को तन्हा उठा रहे हैं हुसैन। आखिरी बंद समाप्त करेंगे मुम्मी। बयान ज़ैनब नाशाद था यही पे हम, बिछाओ फर्श करे अपने लाल का मातम, बुलाओ लैला को मक़तल से आ रहे हैं हुसैन,
उठा रहे हैं हुसैन। मक्ते का बंद समाप्त करेंगे मम्मी। हरम के पैसे रन की जमीन थर्राए, नकी खयाम में अकबर की लाश जब आए, सभी को अपने गले से लगा रहे हैं हुसैन। जवां की लाश को तन्हा उठा रहे हैं हुसैन। मसरूफ़ मातम है, मसरूफ़ गम है। अंजुमन असगरिया महट सुल्तानपुर का मातमी दस्ता इस दस्ते के मातम कर लेने के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह इसी मकाम पर खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला की तकरीर होगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन गुलदस्ता अदा जायज़ अमेठी के मेंबरान से, अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी के मेंबरान से और तमाम मोमिनीन से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह यहाँ पे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला मुंबई की तकरीर होगी। जहाँ तक आवाज़ मोमिनीन के कानों तक पहुँच रही है मैं तमाम अज़ादारों से गुजारिश कर रहा हूँ, बिलखुसूस अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी के तमाम मेंबरान से और अंजुमन गुलदस्ता अदा जायज़ अमेठी के मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग पिंडाल में तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला मुंबई की तकरीर होगी। जो जवान इधर उधर तशरीफ़ फरमा उन जवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग पिंडाल में तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी के तमाम मेंबरान से मैं तमाम जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है बराए मेहरबानी आप लोग जल्द अज जल्द अंजुमन गुलदस्ता अदा जायज़ अमेठी के भी मेंबरान से, अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी के मेंबरान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बराए मेहरबानी आप लोग फ़र्श पे तशरीफ़ रखें। यहाँ पे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला मुंबई की तकरीर होगी और तकरीर के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अंजुमन अब्बासिया निमौली सादात फैज़ाबाद का मातमी दस्ता के लिए आमादा रहेगा। मैं इन जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला मुंबई तशरीफ़ ला चुके हैं। आप जवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग तशरीफ़ लाएँ। वो जो जवान कूलर के पास खड़े उन सब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इतना भी गर्म मौसम नहीं है, बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जो हज़रात इधर उधर तशरीफ़ फरमाएँ उन सब से मैं बिलखुसूस अंजुमन मासूमिया चक मौलूदी के तमाम मेंबरान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो हज़रात इधर उधर तशरीफ़ फरमाएँ उन सब से मुअद्दिबाना व इनकेसाराना गुजारिश कर रहा हूँ। खतीब बेमिसाल शेर महाराष्ट्र खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हसन रिजवी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम जवानों से बसद एहतराम हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ, आए यहीं से क़िबला का इस्तक़बाल हो जाए जो कि और वाक़ईअन क़िबला की खिताबत जो है आपके ज़हन नशीन है और उम्दा बयान आप इंशाअल्लाह इनसे समाअत करेंगे। और तकरीर के फ़ौरन बाद अंजुमन अब्बासिया फैज़ाबाद के मेंबरान से गुजारिश होगी कि वह कुर्सा पेश करने के लिए आमादा रहेंगे। सारी दुनिया मांगती है सारी दुनिया मांगती है हौसला बात से। मेरा नौजवान तबका हम लोग नमाज इश्क़ हुसैन अदा करने के लिए आए हैं, लिहाजा हमारी आदत है हम लोगों ने वाजिबात में भी मुसल्ला अदा पे भी दाएं बाएं देखना हमारे वहाँ ममनू है, लिहाजा हम इधर मुखातब हो जाएं
قبلہ شاہد صاحب کا استقبال ہو جائے. مائک آپریٹر سے گزارش ہے مائک کا سسٹم جلد سے جلد بہتر اور اچھا کر دے. ساری دنیا مانگتی ہے حوصلہ عباس سے. 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 سورما بھی کانپتے ہیں با وفا عباس سے. فوج باطل کو رلا کر کہہ رہا تھا بے زباں. فوج باطل کو رلا کر کہہ رہا تھا بے زباں. مسکرانا میں نے سیکھا ہے چچا عباس سے. نعرہ حیدری حسینیت حسینیت. پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ یقین جانے اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں کہ ماں نے یہ نام بچپنے میں اپنی شیر میں ہم اداداروں کو سکھایا ہے پڑھایا ہے. اور ماں نے اور وہ جو اپنا شریف حق ادا کیا ہے. اور الحمدللہ آل محمد نے اور امام حسین نے ہمیشہ ہم اداداروں کا سر اونچا کیا ہے. لہذا ہم فخر سے پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ میری آواز سے آواز ملا کر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا زینب. حسینیت حسینیت یقینیت یقینیت. نعرہ حیدری. علی بھائی کے ساتھ بھائی اکرام کے ساتھ شیر مہاراشٹر خطیب الوجہ خطیب انصاف مطرب الصادرین عارف مولانا سید شاہد صاحب ریوی صاحب کی طرف حرف التماس کی طرف تشریف لائیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. قبلہ کی سلامتی کے لیے تمام علماء مرجع تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے تمام روضات مقدسات کی سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم. أما بعد فقد قال عباس ابن علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم.
अना हैबतुल जब्बार, अना तलबुल कर्रार, अना सैफो साहिब ज़िल्फ़िकार। सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन जुलूस व मजलिस, चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है, लेकिन आप ये सोच के सुनिएगा कि शाहिद रिज़वी ने कभी भी मजमा देख के मजलिस नहीं पढ़ा है, इसलिए कि मजमा बदलता रहता है, सैयदा वही रहती हैं। हाँ, मैं मुसलसल मजलिस पढ़ रहा हूँ। मुज़फ़्फ़रनगर गया, मजमा मुज़फ़्फ़रनगर का था। मुरादाबाद गया, मजमा मुरादाबाद का था। शिया नगर रजेठी गया, मजमा रजेठी का था। अलीपुर चला गया, मजमा अलीपुर का था। बेंगलोर गया, मजमा बेंगलोर का था। गुजरात गया, मजमा गुजरात का था। लेकिन हर मकाम पे फ़ातिमा उसी तरीक़े से शरीक थी जैसे यहाँ पे शरीक हैं। चूँकि नाज़िम साहब ने 4 मिसरे जनाब अब्बास की शान में पढ़े थे, तो यहीं खड़े खड़े मैंने इरादा किया कि क्यों ना हज़रत अब्बास का ज़िक्र ही सुना दिया जाए। लेकिन नौजवानों, ज़रा जाग के सुनना। हमेशा शाहिद रिज़वी ये कहता है कि अगर किसी मकाम पे अशरा हो तो 2 मजलिस हज़रत अब्बास पे ख़तीब से, आलिम से, ज़ाकिर से, पढ़ने वाले से पढ़वाओ। अगर 5 मजलिस हो तो तब भी 2 मजलिस पढ़वाओ। अगर 4 मजलिस हो तो 1 मजलिस पढ़वाओ। 3 मजलिस हो तो 1 मजलिस पढ़वाओ। हज़रत अब्बास पे ज़रूर भी ज़रूर। क्यों? चक मौलूदी वालों, याद रखना, अब्बास के ज़िक्र का 2 फ़ायदा है। बेवफाई आती नहीं है, वफादारी जाती नहीं है। बेवफाई, मैं जरा सा माइक को इधर कर लूं ताकि, हाँ अब बैठे आराम से। बेवफाई आती नहीं है, वफादारी जाती नहीं है। अब्बास का जिक्र करते रहो ताकि दुनिया तुम्हें वफादार कहती रहे। आ जाए, इधर आ जाए, आ जाओ मेरे लाल। हाँ, शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अबू ज़र भाई फ़िक्रा सुनिएगा, हाँ, और कैद भी कीजिएगा, इसलिए कि कैमरे 2 हैं। एक तो अबू ज़र भाई ने लगा रखा है और एक कैमरा खुदा का लगा हुआ है। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कह रहा है तुम इतनी से भी नेकी करोगे तो देखोगे, और इतनी सी भी बुराई करोगे तो देखोगे। तो मजलिसों में बुग़्ज़ लेके ना आया करो, हसद लेके ना हो, कीना लेके ना हो। ये ना सोचो ये हमारी मजलिस, ये तुम्हारी मजलिस। अब्बास के वफादार बन के आओ ताकि कल्ब में वफादारी लेके जाओ। यहाँ से सुनिएगा जरा सा, हजरत अब्बास अपना तारुफ करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अना हैबतुल जब्बार, अना तलबुल कर्रार, अना साहिबो सैफे ज़ुल्फ़कार। तर्जुमा सुनिएगा। अब्बास 9 लाख के लश्कर के सामने कहते हैं, ए लश्करियों, शाम के मांगे तांगे के सिपाहियों, जरा सा बोलिएगा, मांगे तांगे के सिपाहियों सुनो। अना हैबतुल जब्बार, मैं अल्लाह की हैबत हूँ, और अगर अल्लाह गज़बनाक हो जाए फिर बंदों से रोका नहीं जाता है। अना हैबतुल जब्बार। अब अगला फिक्रा सुनिए। अना तलबुल कर्रार। कर्रार तो जानते हैं ना, हैदर कर्रार का लक़ब है कर्रार। कर्रार के माना बहादुर के नहीं है, बार बार आने वाले के हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ मुकर्रर से है, हर नबी के साथ आया है, हर नबी की मदद की है। ए मेरे लाल जरा सा रुक जाओ और बैठ जाओ। अना तलबुल कर्रार, मैं कर्रार की तलब हूँ। समझाऊं भाई जग मौलूदी वालों, जिस अली का हाथ हमेशा यूं रहा, जिसने भी अली से भीख मांगी है सर उठा के सुने, जिस अली का हाथ हमेशा यूं रहा, यूं रहा, यूं रहा, उसने जब यूं किया है तो अब्बास मिला है।
अब्बास ने जब यूं किया, या अली, इस मजमे में 4 आदमी ऐसे थे जिन्होंने नारे का जवाब नहीं दिया। नारे वाले से कोई खटपट है? मौला बदल दिया है? नहीं मेरे भाई, शाहिद रिजवी का वो फिक्रा क्यों भूल जाते हो? याद रखो जौनपुर वालों, चकमौलूदी वालों, शाहगंज वालों, जो जहां से आया है मेरे भाई, शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। जीते रहे। शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। हालात हाजरा का जुमला सुन लो, शुक्र अदा करो तुम्हें वो रहबर मिले हैं जिन्होंने तुम्हारा सर न कल झुकने दिया था न आज। अब तो आहिस्तगी से कह रहा हूं, जोर से सुन लेना। अब तो जो हमें कल तक रावजी कहते थे, मुशरिक कहते थे, कभी कभी लहजे पे बोला कीजिए, कल तक जो रावजी कहते थे, मुशरिक कहते थे सिया काफिर, आज वो थूक घोंट घोंट के असली तो आप ही हैं। काश तवज्जो किया होता आपने, भाई पहुंचने की कोशिश कीजिए। आज वो थूक घोंट घोंट के कह रहे असली तो आप ही हैं, असली तो आप ही हैं। मेरे भाई तुम्हें 1400 साल बाद पता चला है कि असली हम हैं। नबी ने तो खैबर में बता दिया था, कल अलम मर्द को दूंगा। नबी ने तो खैबर में बता दिया था, कल अलम मर्द को दूंगा। तो भाई चक मौलूदी वालों, सर उठा के जुमला सुनो, जब भी खैबर का जिक्र आए ना खुश हुआ करो, क्योंकि इसी जंग में तुम्हें रजिस्टर्ड मर्द अली मिला है। इसी जंग में रजिस्टर्ड मर्द। भाई 39 दिन वालों का किस्सा क्यों बयान करूं? झंडा लेके जाते थे, वापस आते थे, अंतर पैर पटकता था। कहते थे वो यहूदी साहब, कभी कभी हालात हाजरा पे बोला कीजिए, यहूदी साहब आप अंदर रहिए, हम तो यूं ही चहल कदमी के लिए आए थे, देखने के लिए खैबर का किला बना कैसा है, हम तो वापस जा रहे हैं, हमारा लड़ने से क्या रिश्ता। वो तो कभी कभार हमारी बेटियां मैदान में आ जाती हैं। जरूरी तो नहीं कि सारी बात माइक से कही जाए, जरूरी तो नहीं सारी बात जोर से की जाए, बात में भी जोर है। 39 दिन जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। नबी के खैमे के बाहर झंडा लगा हुआ था, उठाते थे, लेके जाते थे। अब चक मौलूदी वाले मुझे बुलाने वाले को पकड़ लेंगे कि कैसा खतीब बुलाया है। कह रहा नबी के खैमे के बाहर झंडा लगा हुआ था। शाहिद रिजवी झंडा नहीं था, अलम था। मैंने कहा झंडा, उसने कहा अलम। मैंने कहा झंडा, उसने कहा अलम। मैंने कहा झंडा, उसने कहा अलम। मेरी बच्ची चुप रहो, उसने कहा झंडा। मैंने कहा झंडा, उसने कहा अलम। मैंने कहा झंडा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, उसने कहा अलम। कहने लगा दलील क्या है? मैंने कहा मेरे लाल झंडा था, अलम तो तब बनेगा ना जब अली उठाएगा। अलम तो तब बनेगा ना जब मेरा अली उठाएगा। 39 दिन जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। और कहते क्या थे नौजवानों पता है? यहूदी साहब, एक ही जंग यहूदियों से हुई है, खैबर। यहूदी साहब आप अंदर रहिए, हम तो ऐसे ही आ गए थे चहलकदमी करने, हमारा लड़ने से क्या वास्ता। भाई अब भी नहीं पहुंचे हैं आप, तो पहुंचा रहा हूं, उंगली पकड़िए, रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, पहुंचा रहा हूं। भाई खुदा की कसम नजमी फिक्रा सुनना, फिर जितनी दुआ चाहना दे देना। 39 दिन जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। अगर 2026 में तुम्हें 39 दिन वालों की औलादें देखनी है ना, तो 56 मुल्कों को देख लेना।
फरमाया पता चल जाएगा जाने वालों की औलाद कौन है, और 40वें दिन ईरान वालों को देख लेना। सुनते चले जाइए जल्दी जल्दी, बड़ा कीमती फिक्रा है। अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूँ। अना तलबुल कर्रार, मैं कर्रार की तलब हूँ। अली ने यूं हाथ फैलाया है तो अब्बास मिला। फिर तन्हाई में बैठ के सोचना, जब मांगने वाला अली हो और देने वाला जली हो तो इसने मांगने में क्या कमी रखी होगी, उसने देने में क्या कमी छोड़ी होगी। अगर एक हमला सुनना चाहते हो ना तो मिजाज बनाओ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बंदे बैठे हैं। हुसैन की मजलिस में नजर आने वाली मखलूक से ज्यादा न नजर आने वाली मखलूक होती, और जितना मुझे पसीना आता जाएगा ना मैं उतना खुश होता जाऊंगा, क्योंकि खसाइस हुसैनिया में मैंने पढ़ा है कि अगर हुसैन का अब सर उठाओ, पूरे दिन मेजबानी की है ना, जुलूस इधर से उधर लेके गए हो, पसीने में डूबे हो। खसाइस हुसैनिया में शेख जाफर शौस्तरी आयतुल्लाह लिखते हैं कि अगर हुसैन का कोई काम करते हुए पसीने का एक कतरा आ जाए तो अल्लाह उस कतरे से 70,000 फरिश्ते, कितने फरिश्ते, सर उठा के बोलो कितने फरिश्ते, और तेज बोलो कितने फरिश्ते, फिर सुन ही लो पसीने का मुकद्दर क्या है। कभी देखा मेरे लाल के किसी ने शीशी में जमा किया? पसीने का मुकद्दर ये है तो फिर खुश हो जाओ। सोचो हुसैन ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया, जो तुम्हारी झटकी हुई चीज से फरिश्ते बनवा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाओ, चैलेंज है शाहिद रिजवी का, शाहिद रिजवी का चैलेंज है। पसीने से 70 स्टेप, 70 स्टेप अप है, ऊंचा है, बुलंद है खून। पसीने से 70 दर्जा क्या है बुलंद? खून। जो तुम्हारे पसीने से फरिश्ते बनवा रहा, भाई जरा सा नौजवान बैठे हो, जो तुम्हारे पसीने से फरिश्ते बनवा रहा है, सोचो रोजे आशूरा जब जंजीर करते होगे। अल्लाह अब एक जुमला जबान का पढ़ रहा हूं, मौला सलामत रखे, जबान का पढ़ रहा हूं। अबूजर भाई जबान का जुमला। लोग कहते हैं खतीब और शायर ने जन्नत सस्ती कर दी। भाई जन्नत मेरे फुफ्फू की नहीं है जो मैं सस्ती करूं। यह है मेरा रूमाल 200 रुपए का। हाँ, सच में 200 का है, झूठ नहीं बोलूंगा। यह मेरा है। मैं मौलूदी चक मौलूदी में से किसी बंदे को दे दूंगा नहीं, कह रहा हूं कि बाद में मांगने लगूं। दे दूं किसी को, नजमी मियां पूरा जौनपुर मुझसे पूछ सकता है क्यों दिया। मालिक मैं हूं, मैं जिसे चाहूं दूं। तो फिर पूरे 9 रबीउल अव्वल तक ये जुमला याद रखना, जन्नत का मालिक है हुसैन। 2 महीने 8 दिन के रोने पे दे दे या 9 रबीउल अव्वल के हंसने पे। याली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। याली इस बार तो अच्छा, फेसबुक तो चलाते हो ना मेरे भाई? हाँ, थोड़ी देर के लिए इसे रख दो, इस वक्त खून पसीना एक है। हाँ, इस बार फेसबुक पे भर दिया है दुश्मनों ने फकीर शाम मुआविया की तारीफ में। देखा होगा, सहाबी था,
कातिब कुरान था, बड़ा नेक आदमी था, अच्छा था, ये था वो था। तो चलो आज चक मौलूदी में शाही शेरवानी का दामन उठा के अबू जर भाई ये फिक्रा कैद कीजिएगा, जो भी फकीर शाम मुआविया को अच्छा कह रहे हैं, मैं शेरवानी का दामन उठा के दुआ कर रहा हूं, मेरे अल्लाह जो भी फकीर शाम के साथ है उसके बेटे को यजीद बना दे, बाप को अबू सुफियान बना दे, अम्मा को हिंदा बना दे। हो गई ना बात? फैसला कुन जुमला है, जो भी फकीर शाम के साथ दुआ मांगो कि अल्लाह उसके बेटे को यजीद बना दे, बाप को अबू सुफियान बना दे, अम्मा को हिंदा बना दे। भाई और क्या कहूं, जब तुम तरफदारी कर रहे हो, याद रखो जब तक खदीजा के नमक खार जिंदा हैं, ये तो नहीं हो सकता कि तुम झूठ को सच लिख दो, बातिल को हक लिख दो। जब तक नमक खार है कभी भी ये चीज नहीं होगी। फिक्रा सुनिए, हजरत अब्बास आ गया मैं, अना साहिबो सैफा जुल्फ़कार, मैं जुल्फ़कार के मालिक की तलवार हूं। अब्बास कह रहे हैं मैं जुल्फ़कार के मालिक की तलवार हूं। अल्लाह की तलवार का नाम अली है, अली की तलवार का नाम अब्बास है। तो अब जब बेदार हो ही तो जुमला सुन लो। 9 लाख के लश्कर ने प्लान बनाया रात के अंधेरे में। क्या प्लान बनाया पता है? कि रात के अंधेरे में घेर के हुसैन को मार दिया जाए और मुवर्रिख खरीद के तारीख में लिखवा दिया जाएगा कि हुसैन पे हमला डाकुओं ने किया था, हम भी बच जाएंगे, इब्ने ज़ियाद भी बच जाएगा, यजीद भी बच जाएगा। ये प्लानिंग हुई। ये प्लान बना के 9 लाख का लश्कर अपने घोड़ों पे और जो प्यादे थे वो प्यादा इरादा करके आगे बढ़े। हवा ने ये खबर हुसैन को सुना दी। ना कोई मसला नहीं, रात के अंधेरे में पढ़ रहा हूं, लेकिन जिक्र अब्बास का है इसलिए भरोसा है वफादार बैठे हुए हैं। याद रखिए जब मजमा कम हो तो जितनी अच्छी मजलिस हो वो पढ़ना चाहिए ताकि जाने वालों को अफसोस हो और रहने वालों को खुशी हो। याद रखो चक मौलूदी वालों, हमारे मजहब में कभी मजमा मोतबर रहा ही नहीं। अरे रसूल को 1,24,000 का मजमा मिला, हदीसे गदीर भूल गए, हुसैन को 71 मिले। यही तो तुम्हारे मजहब के बहुत बड़े खतीब, किससे पूछा गया था पता है? खुदा की कसम अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब से कि सरकार ये बताइए हुसैन के असहाब में और नबी के असहाब में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? अज़हर हसन ज़ैदी ने कहा ज़्यादा नहीं, आओ और जाओ। जरा सा बोल लीजिएगा, आओ और जाओ का साईं क्या मतलब? का नबी दिन के उजाले में बुलाते रहे, आओ, कोई आया नहीं। हुसैन चिराग बुझा के कहते रहे जाओ। जल्दी 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 हुसैन चिराग बुझा के कहते रहे जाओ, कोई गया नहीं। और अब्बास पे इतना भरोसा था कि हुसैन ने अब्बास ही से कहा अब्बास चिराग जलाओ, क्योंकि हुसैन को पता था अब्बास कभी जा ही नहीं सकता। तो हवा ने यह खबर
حسین کے کان تک پہنچا دی. میرے جانے کے بعد 2-4 بندے پکڑ لیے جائیں گے کہ ہوا نے یہ خبر حسین کو پہنچا دی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ضرور شاہد رضوی نے بڑھا کے پڑھ دیا. تو میرے بھائی کبھی کبھی قرآن ہوا دینے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے کھول لیا کرو. اسی قرآن میں لکھا ہے کہ چیٹی کی بات کو سلیمان تک ہوا نے تو حسین تو سلیمان کا بھی مولا ہے. ہوا نے خبر پہنچائی، حسین نے خبر کو سنا. 9 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے. حسین تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے. ہوا نے یہ خبر دی، حسین نے سر کو جنبش دی. اب تم جانو، تمہارا کام جانے. یہ لمحہ ایسا ہوگا جس میں دعا پوری ہوگی. قبولیت کے کچھ لمحے ہوتے ہیں جس کا احساس ہو جاتا ہے. یہ دیکھو رونگٹے کھڑے ہیں. 9 لاکھ اس کو میں نے تاریخ میں یوں کھڑا دیکھا نا، ایسا لگ رہا تھا، جملہ زور لگا کے نہیں پڑھوں گا ابو ذر بھائی، ایسا لگ رہا تھا جیسے امامت بیٹھی ہوئی ہے، قیامت کھڑی ہوئی. نہیں ایک اور جملہ سن لو جو ابھی مولا نے عطا کیا ہے. عباس کیسے کھڑے تھے؟ یوں کھڑے تھے نا، تو امامت بیٹھی ہوئی تھی اور حسین کے سامنے قیامت بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھی. حسین کے سامنے قیامت بھی. عباس اب جو ابھی تک پڑھنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ پائے وہ دیکھے، کیونکہ جنگ ہوگی آنکھوں سے. یوں تشہد کی حالت میں حسین، سامنے عباس. اور عباس کا قاعدہ تھا کبھی بھی حسین کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے. حسین لیٹے ہیں، عباس کھڑے. حسین بیٹھے ہیں، عباس کھڑے. حسین کھڑے ہیں، عباس کھڑے. بیٹھے ہی نہیں. کہا عباس میری طرف دیکھیے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا. کہ عباس 9 لاکھ کا لشکر یہ پلان بنا کے بڑھ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے حسین اور ان کے چاہنے والوں کو قتل کر دے اور تاریخ میں لکھوا دے ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے اور ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کو مار دیا، مال و اسباب لوٹ لی. نظروں پہ روک دے. اس کے بعد نظروں پہ روک دے. اس کے بعد عباس آندھی سے زیادہ تیز چلے، طوفان سے زیادہ تیز اٹھے، بجلی سے زیادہ چمکے اور اشہل پہ بیٹھے. عباس کے گھوڑے کا نام ہے. اشہل پہ بیٹھے، بغیر زین کے ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا. نہیں خدا کے لیے پورے دن لجام پکڑے ہوئے ہوگے. ارے کبھی حسین کے گھوڑے کی شبیہ، کبھی عباس کے گھوڑے کی شبیہ. گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا. میری طرف دیکھو، گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا. تھوڑی دیر بعد ہوا بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا ہوا. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد ہوا بھی ڈھونڈ رہی کہ کیا ہوا. کہ عباس کے گھوڑے نے، اشہل نے زمین کربل پہ ٹاپ ماری. گھوڑوں کے دل دھڑکنا بند ہوئے. خدا کی قسم میں کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کروں. میں شعر پڑھتا نہیں ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں شعر یاد آ گیا تو آج پڑھ ہی دیتا ہوں. اور خدا کی قسم شعر ہے، کیونکہ شعر پتہ ہے کس کا ہے نوجوانوں؟ بابر علی انیس کا، سرکار انیس کا. 19 کا نہیں پڑھ رہا ہوں، انیس کا. بابر علی انیس. عباس کی جنگ کو انیس کے کیمرے نے قید کیا. لفظوں کے کیمرے نے، فکر کے کیمرے نے. میری طرف دیکھنا، جس چیز کا نام لے رہا ہوں نا وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. اللہ جانے انیس نے دیکھا کیسے. سمجھنے کی بات ہے. انیس کہتے کیا ہیں؟ سرکار انیس مجھے حوصلہ دیجئے گا کہ میں آپ کے ان مصروں کو پہنچا سکوں چک مولودی میں، اور کیمرے والوں سے کہوں گا مجمع کی طرف کیمرہ کر دو بھلے میرا چہرہ نہ آئے. انیس کہتے ہیں جنات ڈر تو نہیں گئے؟ اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے نا کسی گلی میں ہے
तो 4 तावीज़ पहन के जाते हो। कोई जरूरत नहीं तावीज़ की, जिस गली में भी हो अब्बास का नाम लेके निकल जाओ। अरे तुम्हें क्या क्या बताऊं, हजरत अब्बास की बारगाह में जिन्नात जो इस्तिग़ासा पढ़ते हैं ना, वो भी 8 साल पहले मैंने किताब में ढूंढा कि जिन्नात खुद अब्बास से मदद मांगते। अब सुनो, अगर डरे नहीं हो तो फिर चेहरा ऊपर करो। हबीर अनीस कहते जिन्नात नहीं, शायद अभी पढ़ नहीं सका, जिन्नात मारे खौफ के मुंह ढांपते हैं। आज ऐसी जंग कर रहे थे अब्बास कि जिन्नात ने मुंह छुपा लिया। जो नजर नहीं आता उसे देखा अनीस ने। हाय हाय हाय, जिन्नात जिन्नात मारे खौफ के मुंह ढांपते हैं। आज मीर अनीस सुनो क्या कह रहे, जिन्नात मारे खौफ के मुंह ढांपते हैं आज। अरे हम क्या हैं, जिब्राइल के पर कांपते हैं। हाय हाय हाय, हम क्या हैं, जीते रहे। लब्बैक या हुसैन, सारे मिलके, सारे मिलके लब्बैक या हुसैन। देखो याली याली, अगले साल मेरा ये जुमला बैनर पे लिखवा देना, तुम्हारे लब्बैक की जरूरत हुसैन को नहीं है। इसलिए कि कुछ लोग लब्बैक का भी जवाब नहीं देते, बैठे रहते, हाथ बांधे बैठे रहते। क्या हो गया है तुम्हारी गैरत को? जब भी लब्बैक का नारा लगे दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत से जवाब दिया करो, क्योंकि तुम्हारे लब्बैक की जरूरत हुसैन को नहीं है। किताब का नाम है क़साइस हुसैनिया, राइटर हैं आयतुल्लाह शेख जाफर शौस्तरी, सफ़ा नंबर 167 है, सतर नंबर 7 है। किबला रुख होके किताब खोलोगे तो रिवायत दाहिनी तरफ है, रावी मरवान है, मेरा और तुम्हारा मौला हुसैन है। कब्र खदीजा है, कब्र खदीजा पे खड़े होके हुसैन कहते हैं या रब्बी या रब्बी या रब्बी। हुसैन ये कह के चुप हुए। नौजवानों, अल्लाह की आवाज आई, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। भाई जिसे खुदा लब्बैक कहता हो उसे बंदों के लब्बैक की जरूरत है? बोलो, है जरूरत? जिसे खुदा कहता हो लब्बैक, तो फिर हम लब्बैक या हुसैन कहते क्यों है? वजह सिर्फ ये है ताकि जमाने को पता चले यजीदियत की भीड़ में हुसैनियत रहती कहाँ। हम सिर्फ इसलिए लब्बैक लगाते हैं ताकि जमाने को पता चले यजीदियत की भीड़ में हुसैन के नमकखार रहते कहाँ हैं। सुनो, समेट ली, वक्त मेरा कंप्लीट हो गया। जो मुझे दिया गया था आखिरी जुमला सुनो, उसके बाद रब्ते मसाइब। घोड़े पे बैठे अब्बास अशल ज़मीन पे आया और सुन्नी राइटर ने लिखा है, शिया नहीं, सुन्नी ने लिखा है कि जब शबे आशूर अब्बास का घोड़ा खाक पे आया ना, तो दुश्मनों के हौसले खाक हो गए। यार कभी कभी बोल लिया करो। हाँ, खुदा ने ये ज़बान गीबत करने के लिए नहीं दी है, अहले बैत की फजीलत पे बोलने के लिए दी है। ज़बान का जायज़ इस्तेमाल करो। आगे वो लिखता है कि 9 लाख के लश्कर को जब मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था अल-मुअर्रा लवाज़िमुल वजूद। मुझे ऐसा लगा जैसे 9 लाख बदन करबला में है, रूहें भाग गई है। अल-मुअर्रा खाली है, लवाज़िमुल वजूद, वजूद हयात के तमाम लवाज़िमात से। सिर्फ अब्बास गए हैं तो ये हाल है। इतने में किसी ने कहा अब्बास वापस जाओ, मारे जाओगे, खाली हाथ आ गए हो। ऐनुल्लाह के बेटे ने ऐन में ऐन गड़ाई।
بول لیا کرو. عین اللہ کے بیٹے نے وہ صفین پڑھتے ہوئے کل رات جہاں پڑھ رہا تھا نا, یہ پہلی محرم سے لے کے اب تک کی 46ویں مجلس پڑھ رہا ہوں, اور اتنی ہی قوت سے ساری پڑھتا ہوں, کیونکہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ وقت گزارنا ہے. ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. تو وہاں ایک جملہ پڑھا تھا, خدا کی قسم پورا بڑھولی سادات پنجوں کے بل کھڑا تھا. صفین پڑھتے پڑھتے میں نے کہا میں تمہیں کیا صفین سناؤں. عباس کی تلوار صفین کے میدان میں باد سرسر کی طرح سراسر سروں سے گزر رہی تھی, سر پر سر پڑ رہے تھے. سنیے گا ابو ذر بھائی, صرف کیمرہ نہیں, آپ کی آنکھیں بھی چاہیے. جو ہمارے بچے کیمرے میں قید کر رہے ہیں ان کی بھی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی ہو. فضائل کا آخری جملہ کہ عباس واپس جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے, نہتے آ گئے ہو. عباس نے کہا بہادروں کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے. بولو بولو میرے ساتھ تاکہ میں مزاج میں آ جاؤں. بہادروں کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے, بہادروں کو تلوار کی ضرورت نہیں ہے. کہ عباس نہتے آئے ہو, نہتے, گھوڑے پہ زین بھی نہیں ہے, زین بھی نہیں ہے, اتنی جلدی میں آ گئے ہو. اب عین اللہ کے بیٹے کی عین عین میں گڑی, اور کب عین غین ہو گیا. کاش توجہ کیا ہوتا. کبھی کبھی اردو سمجھ لیا کرو. کب عین غین ہو گیا کسی کو خبر نہیں ہوئی. جیسے عباس نے گھور کے دیکھا نا, جس نے بولا تھا سمجھ جاؤ گے تو پوری زندگی دعا دو گے. عباس کی نگاہ یوں اس پہ گڑی, اس نے پلٹ کے کہا میں نہیں. یار بولا کرو نوجوان, میں نہیں. یار بزرگان کیوں نہیں بولے؟ بھائی صاحب, چچا جان, جب بندہ ڈرا ہوا ہونا تو کلیجے سے آواز نکلتی نہیں ہے. آخری جملہ ہے, سنیے گا. عباس کی عین عین میں گڑی, عین غین ہوا. عباس نے کہا کس نے کہا؟ میں نے نہیں. کبھی کبھی لہجے پہ بولا کیجئے, میں نے نہیں. میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ اسی لیے کہا تھا ابو ذر بھائی یہ چیز قید نہیں ہو سکتی. میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ یار اب بھی نہیں سمجھے تو خدا کے لیے لکھنؤ جاؤ, میڈیکل سائنس والوں سے پوچھو کہ جب بندہ ڈر جائے نا تو اس کی مردوں والی آواز بھی عورتوں والے جب بندہ ڈرا ہوا ہو نا. لو جملہ سنا رہا ہوں مائک سے ہٹ کے, کیونکہ غدیر میں مائک نہیں تھا. تو غدیری کان بناؤ, سنو. عباس کے خوف سے مردوں کی آواز عورتوں والی ہو گئی تھی. اسی لیے تو عباس نے 9 لاکھ کو دیکھ کے کہا, اب جو بہادر ہے وہ بولے, 9 لاکھ کو دیکھ کے کہا یا اشباہ الرجال ولا الرجال, اے مرد کی شکل میں عورتوں. ہائے ہائے ہائے, العظمت للہ, العظمت للہ. جو 9 لاکھ کو, اس لیے کہ اگلی بار وہی روئے گا جو زندہ رہے گا, کیونکہ شاہد رضوی کو بھی نہیں پتا کہ اگلی مجلس پڑھ پاؤں گا یا نہیں. تو بس سن لینا, اس کی اپنی بھتیجی خاک پہ بیٹھ کے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہی ہے. چک مولودی والوں بتاؤں کیوں؟ عباس کبھی بھی سکینہ کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے تھے. سن لیا تم نے؟ عباس کبھی بھی بی بی سکینہ کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے تھے. جب بھی سکینہ زمین پہ چلتی تھی نا, عباس گود میں اٹھا لیتے تھے. اور کیا کہتے تھے نوجوانوں پتہ ہے؟ آقا کی بیٹی عباس کے ہوتے ہوئے خاک پہ چلے. اور پہلے چلنے دیتے ہیں, کم سے کم عادت تو بن جاتی ہے. 7 قدم میرے بچوں, 7 قدم چل کے خاک پہ بیٹھ گئی. کہا چچا اگر پہلے چلنے دیتے کم سے کم عادت تو بن جاتی. چچا مجھ سے چلا نہیں جائے گا. ابھی سکینہ نے یہ کہا تھا,
शिमर ने रस्सी खींच दी। मेरे पीछे मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं। खुदा के लिए अगर दिल कमज़ोर हो तो कान बंद कर लेना। अल्लाह न करे किसी की बेटी का मुकद्दर ऐसा हो, जैसे ही कहा ना मैं चल नहीं पाऊंगी, शिमर ने रस्सी खींचा, बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिर गई। आवाज दिया, अम्बो कल तक चलने नहीं देते थे, आज जालिम मुझे मुंह के बल तेरी खाक पे गिरा रहा है। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। सोच लो, जो बच्ची 7 कदम नौजवानों नहीं चल पाई ना, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, वो करबला से कूफा, कूफा से शाम, बगैर नालैन के चल के गई है। यहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे बैठे होंगे, तुमने पढ़ा है ये जो सड़कें हैं ना, इस पे चलना आसान है, रेत पे चलना मुश्किल है। रेत गर्मी बढ़ा के वापस करती है। 15 मिनट रेत पे चलो ना, छाले पड़ जाएंगे। और जिस बच्ची को अब्बास ने चलने न दिया हो, जब वो रेत पे चली होगी, उसने आवाज दिया, ए फूफी मेरे पैरों में छाले पड़ गए। आज़ादारो, आज़ादारो, मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करना चाहता, जिंदगी में कभी मसाइब छुपा के नहीं पढ़े। सुनो, आज मैं ये नहीं कह रहा यहीं पे रहो, मेरा वादा है तुमसे, ज़ेरे आसमान खड़ा हूँ, अब्बास की कसम खा के कह रहा हूँ, घर पे भी ये मसाइब याद आएंगे ना तो बिलक बिलक के रोगे। एक मकाम ऐसा आया, एक मलून है जिसका नाम है ज़ज्र बिन कैस, और एक मलून है जिसका नाम है शिमर। ये दोनों ताजियाना उठा के सज्जाद के पास आए और सज्जाद को मारने लगे। अभी 25 मुहर्रम को रोगे ना मौला सज्जाद की शहादत में, मसाइब सुन लो। सज्जाद को मारने लगे। सज्जाद ने रो के कहा, क्यों मार रहे हो? मुझे पता है जिस नेज़े पे मेरे बाबा का सर था वो रुक गया है, इसका मतलब सकीना कहीं छूट गई है। सुनना, थोड़ा सा अपनी आवाज को रोक लो, सकीना कहीं छूट गई है। ये ताजियाना मारता रहा। सज्जाद हथकड़ी संभाले, बेड़ी संभाले, तौक संभाले, पीछे गए। क्या देखा? जिसने गोद में बेटी पाली है, बेटियों की इज्जत किया करो, उन्हें नजरअंदाज न करो। जब घर में आओ उन्हें सीने से लगाओ, तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। सुनिएगा, खुदा की कसम, सज्जाद ने क्या देखा पता है? सकीना खाक पे बैठी हुई है, घुटनों में सर है, हिचकी ले ले के रो रही है, कह रही है दादी दादी मुझसे चला नहीं जा रहा, ए दादी मेरे पैर मरहम खा गए दादी। सज्जाद, बहुत आहिस्तगी से पढ़ रहा हूँ, सज्जाद गए। जाने के बाद एक जुमला कहा है, मसाइब में अक्सर इस फ़िक्रे पे तमाम कर देता हूँ। सज्जाद करीब गए और जाने के बाद 4 साल की बहन है ना, कभी बहनों को गोद में उठाया है, बड़ा लाड आता है बहनों पे। छोटी बहनों को गोद में लोगे ना, बड़े लाड से अपने भाई का चेहरा देखती है। सज्जाद करीब गए, जाने के बाद का सकीना चलो ना। हिचकी लेके रो रही थी। मैंने कहा घरों पे भी रोगे, हिचकी लेके रो रही थी। सज्जाद ने कहा सकीना चलो ना। सकीना ने चेहरा ऊपर उठाया, मुंह पे तमाचा मारा, कहा भैया जब तक ताकत थी चली ना। जब तक ताकत थी, बस आखिरी फिक्रा है जिस फिक्रे के लिए वादा किया, घरों पे भी रोगे। जब तक ताकत थी चली ना। भैया मैं इसलिए नहीं चल पा रही हूँ कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और छालों में कांटे चुभ गए।
अलअज़मतुलिल्लाह सिर्फ छाले नहीं बड़े थे, छालों में कांटे चुभ गए थे। अब मेरी तरफ देखना, जैसे ही सकीना ने चलने से मना किया ना, शिमर ने सज्जाद की जंजीर को खींचा, गले से खून का फव्वारा निकला और सज्जाद को घसीट के ले जाने लगे। पीछे से आवाज आई, न मार, आ रही हो। अब जो पलट के देखा, सकीना कोनियों के बाहर पीछे पीछे जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे आए थे, वैसे सकीना। अंजुमन अब्बासिया मेमोरी सालार फैजाबाद के मातमी रस्ते से कि वो सफिया को तमाम करें, बीबी सकीनत की अपनी का मातम करें। अंजुमन अब्बासिया मेमोरी सालार फैजाबाद के फौरन बाद अंजुमन गुलदस्ता जायज कमेटी के मातमी रस्ते से गुजारिश होगी कि वो पूछा पेश करने के लिए आमादा है। गुजारिश की जा रही है सरजमीन फैजाबाद मेमोरी की मायानाथ मातमी रस्ता अंजुमन अब्बासिया मेमोरी सालार फैजाबाद के मातमी रस्ते से वो बीबी सकीनत की अपनी का मातम करने के लिए तशरीफ लाए। तन्हा रोटी की 72 बुआई की बेटी, तन्हा रोटी की 72 बुआई की बेटी, रात जब हुई जाएगा तो 72 होगा। इसलिए आखा दादियों की बीबी सगीरा की बेटी घर का मातम करने के लिए अपने वहाँ हमला आपकी बच्चे के साथ सफियता का इस्तेमाल करती है। अंजुमन अब्बासिया मेमोरी सालार फैजाबाद इस मातमी बच्चे के फौरन बाद अंजुमन गुलदस्ता जायज कमेटी के मातमी रस्ते से गुजारिश होगी कि वो पूछा हुसैन या अब्बास गाजी अलमदार, या 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 हुसैन। जब भी देखेगी उजड़ा हुआ घर, याद आएंगे ओनो मोहम्मद। जब भी देखेगी उजड़ा हुआ घर,
जब भी देखेगी उजड़ा हुआ घर याद आएंगे नो मोहम्मद। जब भी देखेगी उजड़ा हुआ घर याद आएंगे नो मोहम्मद। ज़ब्ते गम कर सकेगी ना मादर याद आएंगे नो मोहम्मद। जब भी देखेगी उजड़ा जब भी देखेगी उजड़ा हुआ घर याद आएंगे नो मोहम्मद। बंद मुलाजा करेंगे हज़रात। लाश बेटों की देखी है रन में लाश दिल तड़पता रहेगा वतन में दिल चैन पाएगी ज़ैनब नादम भर याद आएंगे नो मोहम्मद। हाथ में जब उठाएंगे सागर हाथ हुक उठेगी सीने के अंदर काँप उठेगा तब कल्बे मुज़तर याद आएंगे नो मोहम्मद। ये बंद मुलाज़ा करेंगे ज़रा। उठ के रातों को रोएगी ज़ैनब उठ के चैन से कैसे सोएगी ज़ैनब जब नजर आएंगे खाली बिस्तर याद आएंगे नो मोहम्मद।
آخری بند سماعت کریں گے حضرات۔ دیکھ کر آج بیٹوں کی میاں سجدہ شکر کرتی ہے زینب، جائے گی جب مدینے پلٹ کر یاد آئیں گے نو محمد، مکتے کے بند سماعت کریں گے حضرات۔ جون دونوں علی کے گلے تر، جون آئے افسر وہ خون میں نہا کر، بھول سکتی نہیں ماں وہ منظر، یاد آئیں گے نو محمد، گزارشوں کی انجمن قدرت جائز کرنے کی سماعتی رہتے تھے وہ پرخا پیش کرنے کے لیے آمد آئی۔ مطلب سناتا ہے انجمن اکادیا مولانا
या आज की प्रोग्राम में आए हुए तमाम उलमा किराम, अंजुमन हाज़िरीन, तमाम अज़ादारों का तहे दिल से याद किया जाता है। दुरूद की तरफ से अगर कोई कमजोरी हो तो हमें माफ करिएगा। इंशाअल्लाह इफ्तार के रोज़े मुश्किल पूरा ना करेगी। अंजुमन गुलदस्ता जाए कमेटी के माध्यम से तो गुजारिश है कि सदाए मातम के बाद दुरूद को इमाम बाबरा में ले चले और वहाँ को वसीना रनी का उसका पेश करे। अंजुमन मासूमिया टेक्नोलॉजी के इमरान को गुजारिश कर रहा हूँ कि दुरूद का अदा हो जाए। अंजुमन गुलदस्ता जाए कमेटी के माध्यम से गुजारिश है सदाए मातम के बाद दुरूद को इमाम बाबरा में ले चले और वहाँ को दवाखाना की रनी का उसका पेश करे। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि स्टैंड वाला माइक चालू कर दे। मसरूफ मातम हो चुकी है अंजुमन गुलदस्ता जाए कमेटी का मातम होता और इसी मकान को अपना पेश करेगा। अंजुमन मासूमिया टेक्नोलॉजी के इमरान को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हेलो अहमद का नवासा था, अहमद का नवासा था। बरसर कर वो बला अल्लाह अल्लाह क्या हो गया। बरसर कर वो बला अल्लाह अल्लाह क्या हो गया। बरसर कर वो बला अल्लाह अल्लाह क्या हो गया। कट गया सूखा गला अल्लाह अल्लाह क्या हो गया। हाय बरस कर वो बला अल्लाह
कट गया सूखा गला, अल्लाह अल्लाह क्या हो गया। के गले पर सिमर का खंजर देख रही थी ज़ैनब मुज़्तर। शेर के गले पर सिमर का खंजर देख रही थी ज़ैनब मुज़्तर। किसको पुकारे भला। हाय बरसरे कर वो भला, अल्लाह हाय चांद महीने का था सगार, जिसको हुआ पानी न मयसर। चांद महीने का था सगार, जिसको हुआ पानी न मयसर। सामने था दरिया, बरछी का फल और सीनाए अकबर कौन हुए तस्वीर पैगंबर। बरछी का फल और सीनाए अकबर कौन हुए तस्वीर पैगंबर। हिलता है दाश्ते बला, अल्लाह कैसे कहूँ सा जाद की मुश्किल, जिसको पिनाया तो को सलासिल। कैसे कहूँ सा जाद की मुश्किल, जिसको पिनाया तो को सलासिल। राह में कहता गया अल्लाह कूफे की मंजिल शाम का रास्ता पाँव में चाले जिस्म से कासा। कूफे की मंजिल शाम का रास्ता पाँव में चाले जिस्म से कासा। धूप में आले बार जाने पैगंबर आपका नाम करता है गुलदस्ता अज़ा का है ये शायद है ये ज़मा की दुआ जाने पैगंबर है ये ज़मा की दुआ।
का जाने पैगंबर आपका नोहा कहता रहे गुलदस्ता का है ये ज़मा की दुआ। बरस बरसर कर बो बला 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 कट गया सूखा गला हाय कट गया सूखा गला कट गया सूखा गला बरसर कर बो बला हाय कट गया सूखा गला कट गया सूखा गला गया सूखा गला Imam Hussain, Imam Hussain, Imam Hussain, Imam Hussain, Imam Hussain, Haidar, Imam Hussain, Imam Hussain.
زہرا حیدر الوداع دل بر 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 زہرا حیدر دوش پیامبر الوداع دل بر راکب دوش پیامبر الوداع تیرے قدموں کی بدولت حسین ادھر تیرے قدموں کی بدولت حسین
से शहरन में तड़प कर रह गए। जो सदा गूंजे बरादर अलविदा। रो के गुलदस्ता अज़ा का कहता है। रो के गुलदस्ता अज़ा का कहता है। मेरे मौला मेरे रहमान अलविदा। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदाए करबला व उसराए करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईनल दुअफ़ाइ वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस। अस्सलामु अलैका या अनसन नफूस अय्युहल मदफून बैर ज़ैतूस। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबज़ ज़मान अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन। अस्सलामु अलैका या तफ़सीरल क़ुरआन। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक वसानल्लाहु तआला मख़रजक ज़ुहूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
या अली या अली। आज के इस इत्माम में आए हुए तमाम उलमाए किराम, अंजुमन हाय मातमी और तमाम अज़ादारों का तहे दिल से बानियाने जुलूस की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। अगर कोई कमी रही हो तो हमें माफ़ करिएगा। इंशाअल्लाह इसका अज्र रोज़े महशर शहज़ादी बतूल अता करेंगी। बिलखुसूस लाइव चैनल वालों का, रन्नो अदादारी, ग्राफ एजेंसी, 18 बनी हाशिम, अबूजर भाई का शुक्रिया, राहुल भैया का शुक्रिया, आदिल भाई और उनकी टीम का, रन्नो अदादारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है कि अगर कोई कमी रही हो तो हमें माफ़ करिएगा। इंशाअल्लाह इसका अज्र रोज़े महशर शहज़ादी बतूल अता करेंगी। इंशाअल्लाह बानियाने जुलूस की तरफ से आज के इस इत्माम में आए हुए तमाम उलमाए किराम का, अंजुमन हाय मातमी का, तमाम अज़ादारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। और इंशाअल्लाह साले आइंदा के लिए ये जुलूस अदा मुलतवी किया जाता है। और इंशाअल्लाह साले आइंदा 17 मुहर्रमुल हराम को 10 बजे दिन में इंशाअल्लाह फिर इसी मौके में ये जुलूस